آغاز کریں ہم؟ شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید آپ سب دوستوں کو اس سیشن میں، جس کا عنوان ڈاکٹر نجیب عارف صاحبہ کی کتاب اردو فکشن مظاہر و مباحث کے عنوان سے اور اس کے حوالے سے صاحب کتاب سے گفتگو پر مشتمل ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے، آکسفورڈ کی طرف سے. اور ظاہر ہے جو ہمارے دوست یہاں موجود ہیں سب جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کو، لیکن پھر بھی ایک تعارفیے کے طور پر آج کل جو مصروفیت ہے ڈاکٹر صاحبہ کی، وہ چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان کے طور پر ہے. اس سے پہلے یہ ڈین رہیں فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ آرٹس کی اسلامک یونیورسٹی میں. اس سے پہلے یہ صدر شعبہ اردو اسلامک یونیورسٹی میں رہیں. اس سے پہلے پڑھاتی رہیں کالج میں. یہ ان کا تعلیمی سفر ہے. ڈاکٹر صاحبہ 12 سے زیادہ کتب کی مصنفہ ہیں، جس میں تحقیق، تنقید، شاعری اور بہت گاڑے قسم کی تحقیق اور تراجم وغیرہ بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ کچھ 60 سے زیادہ کانفرنسوں میں شرکت کر چکی ہیں. کچھ 40 سے زیادہ ان کے مقالات ہیں جو مختلف جگہ چھپ چکے ہیں. تو ایک محقق کے طور پر، ایک نقاد کے طور پر، ایک شاعرہ کے طور پر اور ایک مدرس معلم کے طور پر ہم ڈاکٹر صاحبہ کو جانتے ہیں. انتظامی صلاحیتیں اس کے علاوہ ہیں. تو آج کی یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی ایک لک اس پہ، اس کا نام اردو فکشن مظاہر اور مباحث ہے. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کتاب کے نام پر مبارک دیتا ہوں، کیونکہ آج کل جس طرح مارکیٹنگ ہے تو پبلشر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے نام ہونے چاہئیں جو کیچی ہوں، جو لوگوں کو کھینچیں، اور اس طرح کے ہوں جو بکنے والے زیادہ ہوں. لیکن ایسے نام جن کے اندر اس جو کتاب کا کنٹینٹ ہے اس کے معنی پوشیدہ ہوں، ایسے نام کم ہیں. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں مظاہر اور مباحث کہ کچھ جو ایکڈیمک اور جو اس کی تھیوریٹیکل ڈسکشن ہے اس پر مضامین ہیں اس کتاب میں، اور کچھ ان کے جو اپلائیڈ اور جو عملی تنقید ہے اس پر ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ نے معاصر فکشن کے بارے میں، جو عالمی فکشن ہے اس کے حوالے سے بھی، اور جو ہمارا اردو کا معاصر فکشن ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں اپنی آراء درج کی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ فکشن کی تنقید میں آپ کو جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس میں، فکشن کی تنقید میں اور جو باقی کیا ہوا آپ کا کام ہے، جس میں تحقیق بھی شامل ہے، جس میں ترجمہ بھی شامل ہے، جس میں ایکڈیمک معاملات بھی شامل ہیں، آپ کو کیا بنیادی فرق محسوس ہوا ہے تاکہ وہاں سے ہم بات کا آغاز کر سکیں؟ تنقید کا بنیادی فریضہ تو یہی ہے کہ کسی بھی تحریر کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر اور ان کے بارے میں کچھ مباحث پیدا کر سکے، پیش کر سکے، ایک خاص نقطہ نظر سے جو مصنف کے یا نقاد کے ذہن میں موجود ہے. اس نقطہ نظر سے ایک نقاد کسی بھی تحریر کو پرکھتا ہے اور اس تحریر کے مختلف مفاہیم کو، مختلف پہلوؤں کو، مختلف زاویوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس تحریر سے کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں جو شاید لکھنے والے کے ذہن میں نہ ہوں، یہ شاید بظاہر سامنے آنے والی نہ ہوں، لیکن وہ نقاد ان کو نئے معنی پہناتا ہے. تو اس طرح سے نقاد ایک طرح سے کسی بھی تحریر کو پڑھ کر اس کی تفہیم اور اس کی تعبیر کرتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نقاد کا کام محاکمہ کرنا بھی ہے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے، اس میں حسن کیا ہے، خوبی کیا ہے، اس کے محاسن کیا ہیں، معائب کیا ہیں. یہ ایکڈیمک مباحث ہیں، آپ سب ان سے اچھی طرح واقف ہیں. تو آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ فکشن کی تنقید میں اور دیگر اصناف کی تنقید نہیں، میں آپ کے لکھے ہوئے کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اور بہت کچھ لکھا. جب آپ فکشن کی تنقید لکھتے ہیں تو آپ کیسے مختلف محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو لکھتے ہوئے باقی معاملات سے؟ اسی یعنی یہ ذاتی ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی، بالکل. یہ اسی اتنا ہی مختلف محسوس ہوتا ہے جتنا خود فکشن باقی اصناف سے مختلف ہے. کیونکہ ظاہر ہے باقی اصناف یا شاعری ہے یا نان فکشن ہے، اس کا دائرہ کار اور ہے، اس کا محسوس کرنے کا طریقہ اور ہے.
فکشن بنیادی طور پر ایک ایسا یونرا ہے، ایک ایسی صنف ہے جس میں لکھنے والا ایک نئی زندگی تخلیق کرتا ہے. جب وہ ایک نئی زندگی تخلیق کرتا ہے تو پڑھنے والا، خواہ وہ قاری ہو یا نقاد ہو، اس زندگی کے خد و خال میں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ زندگی کس طرح، تو میرا خیال ہے کہ یہی اختلاف ہے اور یہی فرق ہو سکتا ہے دونوں میں، جو فرق خود دونوں اصناف کے اندر موجود ہے. یہ تخلیق والی بات جو آپ نے کی، اسی سے اگلا سوال جو ہے وہ خود بخود جڑ گیا ہے. آپ نے اپنی جو شروع کا مضمون ہے اس میں لکھا کہ مثلا میر کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ وہ خدائے سخن ہے، لیکن یہ جو خدا کا لفظ ہے آپ نے ہر ناول نگار کے لیے استعمال کیا ہے کہ ناول نگار جو ہے وہ اپنے کرداروں کا اور اس فضا کا خدا کی طرح بنانے والا ہے. تو اب ایک تو یہ فرمائیے کہ کیا مثلا خدا کے بارے میں تو ہمارے تصورات اور ہیں، لیکن یہ جو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ اے آئی کا دور ہے، تو آپ دیکھیں کہ خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس شے کو انسان نے خود تخلیق کیا ہے وہ بعض اوقات اس کے جو حلقہ دسترس ہے اس سے باہر جانے کی کوشش کر رہی ہے اور جا سکتی ہے. تو کیا انسان جب مصنف ہوتا ہے اور آپ نے اس کے خدا کہا ہے کہ وہ اپنے کرداروں کا خدا ہے، تو کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے کردار اس کی دسترس سے جتنا اس نے سوچا ہوتا ہے اس سے کچھ آگے نکل جائیں؟ دیکھیے، بالکل بہت ہی عمدہ بات کی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح فکشن لکھنے والا ایک نئی دنیا تخلیق کرتا ہے، اس میں کچھ کردار بناتا ہے، کچھ واقعات، ان واقعات کو ایک ترتیب دیتا ہے، تسلسل دیتا ہے، اس طرح وہ اپنے تخیل کی سطح پر، اپنے ذہن کی سطح پر ایک ایسی دنیا تشکیل کرتا ہے جو بے شک اس حقیقی دنیا کا عکس ہوتی ہے، اسی سے نکلی ہوتی ہے، اس کے تجربات سے نکلی ہوتی ہے، لیکن اس حقیقی دنیا سے کچھ بالا تر، کچھ بلند تر ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ حقیقی دنیا سے زائد یا کم ہوتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ٹیکنالوجی بھی ایک خدا بنتی جا رہی ہے، کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان خدا بننا چاہتا ہے، کہ ٹیکنالوجی بھی ایک دنیا تخلیق کر رہی ہے. خاص طور پر ورچوئل ریالٹی جس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک اس کے پیرالل، بلکہ اس سے آگے چل کر ایک دنیا تخلیق کر رہی ہے. مگر فکشن کے خدا میں اور ٹیکنالوجی کے خدا میں ایک فرق ہے. فکشن کا خدا جو دنیا تخلیق کرتا ہے، پڑھنے والا اسے اپنے تخیل کے مطابق سمجھتا ہے. یعنی جب ریڈر ایک فکشن کا کوئی نمونہ پڑھتا ہے تو لکھنے والے نے اس میں جو بھی لکھا ہو، پڑھنے والا اسے اپنے زاویے ضمنی سی بات تھی. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کیا فکشن کا واقعی فکشن لکھنے والا اپنی دنیا کا خدا ہوتا ہے، تو اس حد تک تو خدا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دنیا تخلیق کرتا ہے اور شعوری یا غیر شعوری طور پر ایسے کردار بناتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں. ایک آپ کی بات سے دو باتیں یاد آئیں. ایک تو یہ کہ ایک زمانہ تھا، آپ جانتے ہیں، کہ جو ڈرامہ ہے اس کو فکشن میں شامل نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر کوئی لکھا ہوا ہے کہ سبز رنگ کا درخت تھا فکشن میں، تو جب آپ ڈرامے میں سبز دکھائیں گے تو وہ ایک ہی رنگ کا سبز ہے، لیکن پڑھنے والے جتنے سبز دیکھیں گے اتنے دیکھیں گے. کل ہم نے فلم دیکھی یہاں پہ ساتھ والے ہال میں چل رہی تھی، تو انہوں نے عالم برزخ کا جو منظر وہاں پہ دکھایا ہے، میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ برزخ اس طرح کا ہوگا، وہ بالکل کم درجے کا تھا. تو بہرحال دوسری بات یہ، آپ نے جو ایک اور مضمون ہے آپ کا، وہ آپ نے اس کا عنوان رکھا ہے نسائی شعور کے حوالے سے. عام طور پر جو ہم نام سنتے ہیں وہ ہے تانیسی شعور، اور ہمارے ہاں یہ پاپولر بھی ہے معاملہ کہ تانیسیت اور تانیسی شعور، فیمنزم، اور تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا نہیں، اب تو کافی ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں، آگے بھی چلے گئے. اس سارے ماحول میں رہتے ہوئے آپ نے نسائی شعور کا لفظ استعمال کیا ہے. کیا آپ اس کو تانیسی شعور سے الگ کرتے ہیں؟ یعنی مجھے تو پتہ ہے آپ کی کتاب پڑھ کے کہ کرتے ہیں، تو جو سننے والے دوست ہیں ان کے لیے کہ کیسے الگ کرتے ہیں آپ اس کو؟ اصل میں یہ معاملہ اصطلاحات کا نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کتاب یا یہ مضمون پڑھ کر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ فیمنسٹ نہیں ہیں. تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ اس نہ ہونے پہ کچھ آپ کو ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ فیمنسٹ نہیں ہیں؟ جی بالکل.
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فیمنسٹ تحریک کو یا اس کے مقاصد کو غیر اہم نہیں سمجھتی، اور جس حد تک فیمنسٹ تحریک سماج میں عورت کی بھلائی کے لیے یا عورت کے مقام کے لیے یا عورت کے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، میں اس کی قائل ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ سماجی حوالے سے واقعی عورت کو وہ مقام یا وہ حقوق نہیں مل رہے، یا اس طرح اس کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا جس کی وہ مستحق ہے، اور ہماری جو تانیثیت کی تحریک ہے یہ ایک سماجی تحریک ہے، اور یہ عورت کو اس کا مقام دلانے کی کوشش کرتی ہے، اور میں اس کے حق میں ہوں، مجھے اس میں کوئی کہنے میں آر نہیں ہے۔ میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ سماجی تحریک کے علاوہ فکری سطح پر بھی عورت کے بارے میں جو تصور ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم عورت کو سمجھنے کے لیے جو کسوٹی بناتے ہیں وہ مرد کی ذات کو بناتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد سے مقابلہ کر کے ہم دیکھیں کہ عورت میں کون سے اوصاف موجود ہیں، کون سے فضائل موجود ہیں، یا کون سے حقوق ایسے ہیں جو مرد کو حاصل ہیں عورت کو نہیں ہیں۔ تو مجھے اس سے اختلاف ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو اپنی ذات کے اس بات کے لیے، اپنے امکانات کو تلاشنے کے لیے اور اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے مرد کو کسوٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عورت اور مرد کی یکسانی کی قائل نہیں ہوں۔ میں نہیں سمجھتی کہ عورت اور مرد ایک جیسے ہیں اور ان دونوں کو ایک جیسے کام کرنے چاہیے۔ اگر مرد پتھر توڑتا ہے تو عورت بھی پتھر توڑنے لگے، اگر مرد بلا وجہ سڑکوں پہ گاڑی بھگاتا ہے تو عورت بھی بھگانے لگے، یا اگر مرد لباس سے محروم ہو کر رہنا پسند کرتا ہے تو عورت بھی کر لے۔ اور اسی طرح جنسیت کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ اگر اور مرد سمجھتا ہے کہ وہ جنسیت کے معاملے میں ہر حدود و قیود سے آزاد ہے تو عورت بھی ایسا سمجھنے لگے تو تب وہ آزاد ہو جائے۔ میرا خیال ہے عورت کی آزادی کا مفہوم مرد بننے میں پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ خود اسے اپنی ذات کو پر اعتماد ہونا چاہیے، کسی طرح کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے عورت ہونے پر، اور عورت رہتے ہوئے وہ اپنی ذات کے امکانات کو تلاش کر سکتی ہے، کیونکہ عورت اور مرد دونوں بہرحال انسان ہیں اور مکمل انسان ہیں۔ میں گستاخی معاف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے علامہ اقبال کے اس تصور سے بھی اختلاف ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ ایک اضافی چیز ہے، آرائشی چیز ہے۔ عورت آرائشی چیز نہیں ہے، عورت اس کائنات کا حصہ ہے، جز ہے، جس طرح باقی مخلوقات ہیں، جس طرح مرد ہے، ساخت میں شامل کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو ایک سوال اور ہے، وہ آخر پہ ہم رکھتے ہیں، یعنی میں آخر پہ رکھتا ہوں، تو شامل کرتے ہیں اپنے جو دوست ہیں ان کو، تاکہ وہ بھی اس گفتگو کا حصہ لیں۔ جناب ارشد رحید صاحب موجود ہیں، جناب پنگش صاحب موجود ہیں، سعدیہ، حمزہ صاحب، کامران کاظمی صاحب، ہمارے بڑے دوست۔ جناب آپ میں سے میڈم سے کوئی سوال کرنا چاہیں؟ جناب ڈاکٹر کامران کاظمی صاحب۔ بہت شکریہ میم، کتاب کی بہت مبارکباد ہو۔ سوال کوئی نہیں ہے، حسب معمول آپ سے رہنمائی لینی ہے کہ ناول کی تنقید ایک مشکل امر ہے، بطور مجموعی ناول کو دیکھنا اور پھر اسے کسی ازم میں پابند کر دینے سے وہ مزید ناول محدود ہو جاتا ہے، اس کا ماجرا محدود ہو جاتا ہے۔ تو آپ اسے کون سے ٹول سجیسٹ کرتی ہیں کہ ناول کو اس کے پورے تناظر میں پرکھا جائے، نہ کہ کسی خاص ازم میں پابند کر کے دیکھا جائے؟ جب ہم ٹولز سجیسٹ کر دیں گے تو وہ پھر ان ٹولز میں محدود ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ تنقید کے لیے یہ جو بات نظر سے ناول کو دیکھتے ہیں یا فکشن کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک چمٹی ہے اور ہم اس چمٹی سے اس نقطہ نظر کی مثالیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھیر کرتے جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہر نقطہ نظر کی کوئی نہ کوئی مثال مل ہی جاتی ہے، تو ہم جس طرح سے چاہیں اس ناول کو فکری اعتبار سے موڑ لیتے ہیں۔ اس لیے ناول پڑھتے ہوئے اس کی تنقید کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بہرحال فکشن ہے،
یہ تاریخ نہیں ہے. اگرچہ ناول سماجی تاریخ کا اظہار ضرور کرتا ہے لیکن سماجی تاریخ کا سلیکٹیو اظہار ہے. یہ مکمل غیر جانبدارانہ اور کلی اظہار نہیں ہے, یہ منتخب اظہار ہے جو کسی لکھنے والے نے اپنے نقطہ نظر کے مطابق ان واقعات کو چننے کی کوشش کی ہے. تو ہم فکشن کی تنقید کا میرے نزدیک بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ یہ فکشن ہے جسے مصنف کسی خاص زاویے سے بیان کر رہا ہے. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ سویٹر کو الٹی طرف سے ادھیڑنے کا عمل ہے کہ آپ فکشن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں کہ بالآخر مصنف کیا کہنا چاہتا ہے. تو اس کے الفاظ سے, اس کی تکنیک سے, اس کے پلاٹ سے, اس کے کرداروں سے, اس کے کرداروں کی کشمکش سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں, راوی سے, راوی کے بیانیے سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مصنف آخر کہنا کیا چاہتا ہے. تو یہ اسی طرح ہوگا جیسے ہم سویٹر کو الٹی طرف سے ادھیڑیں گے تو بالآخر اس کے آخری ٹانکے تک پہنچ جائیں گے. جناب بہت شکریہ. جناب ارشد بھائی صاحب. سر ہاں ہم بھی آپ کو سننا چاہتے ہیں میڈم سے. جناب. السلام علیکم, میرا نام امجد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ تانیسی شعور کے تناظر میں عورت اور مرد کی مختلف حیثیت کو کس طرح پرکھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ تقسیم صنفی مساوات کے اصولوں سے متصادم ہے؟ دیکھیے, جو صنفی مساوات کا اصول ہے وہ صرف حقوق کے معاملے میں ہے, مقام کے معاملے میں ہے. یعنی دونوں کو ایک طرح سے اہمیت دی جانی چاہیے, دونوں کو اسی طرح عزت ملنی چاہیے, دونوں کو اسی طرح اہم سمجھا جانا چاہیے. یہ مساوات یکسانی نہیں ہے کہ مرد اور عورت ایک جیسے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیا یہ اصول مساوات کے متصادم ہیں, آپ نے کیا پوچھا؟ تو صنفی مساوات ہے, صنفی مساوات بالکل ہونی چاہیے لیکن مساوات کو ایک جیسا. ویسے ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مضمون بھی جس وقت لکھا گیا تھا وہ تقریباً 9-10 سال پرانی بات ہے. پچھلے 9-10 سال میں ہمارا سماج ہی نہیں, ہمارا امیجیٹ سماج ہی نہیں بلکہ دنیا اس صنفی معاملے میں بہت آگے نکل آئی ہے. تانیسیت کی بحثیں اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں, اب پرانی ہو گئی ہیں. جینڈر کے اور اتنے مسائل سامنے آ گئے ہیں کہ اس میں یہ بہت تو اور جو نئی دنیا تخلیق ہونے والی ہے اس میں یہ بات اب بالکل متروک ہوتی جا رہی ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں یا نہیں. ہاں, ہمارا معاشرہ چونکہ ترقی یافتہ ممالک سے ذرا مختلف ہے, دور ہے, تو ہمارے ہاں ابھی تک عورت کے مسائل اسی طرح ہیں اور ہمارے ہاں یہ جینڈر کی سچویشن اسی طرح موجود ہے. لیکن دنیا میں فکری اعتبار سے اب یہ تانیسی بحث بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے اور اس کی جگہ LGBTQ اینڈ پلس 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 کے مباحث جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں اور اس نے بہت پیچیدہ مباحث کو جنم دیا ہے. ہم ابھی شاید ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں اس بحث میں شامل ہونے کے لیے یا اسے سمجھنے کے لیے, اور اس کے نتیجے میں جو دنیا تخلیق ہونے والی ہے اس دنیا میں ہم کس طرح آگے بڑھ سکیں گے, یہ مباحث ابھی ہمارے ہاں مختلف وجوہ کی بنا پر شامل نہیں ہو سکے. لیکن جدید دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب بات فیمنزم سے آگے نکل گئی ہے. جی میرے خیال میں ایک سوال ہم اور لے سکتے ہیں. جناب سر مائک دیجیے گا پلیز سر کو. ادھر سامنے بیٹا, پہلے سامنے پھر سر کو. سر شکریہ جی. سر میری اردو تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن سوال یہ کہ جی دیکھیں, سوال کی اپنی ایک زبان ہوتی جی. فکشن کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ایک سپلائی ہوتی ہے. تو پاکستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فکشن پچھلے کوئی 10 سالوں میں 10-15 سالوں میں کتنا فکشن جو ہے وہ ایسا لکھا جا رہا ہے جس کی طلب ہے, جس کی ڈیمانڈ ہے, اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے دل سے لکھ رہے ہیں جو وہ لکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مارکیٹ پلیس بھی بن گئی ہے نا, جو بکتا ہے, مطلب وہ جو پبلشرز ہیں وہ بھی ایک قسم کی چیز لکھنے پہ پریشر کرتے ہیں آتھرز کو. شکریہ. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت بنیادی نوعیت کا سوال ہے. پاکستان میں ایک تو یہ کہ پچھلے 100 سال کے دوران ہی فکشن کا دورانیہ تقریباً یہی بنا ہے. اس دوران فکشن مقبول صنف رہا ہے.
بلکہ ہم دیکھتے ہیں کم از کم جامعات کی سطح پر تو شاعری کی نسبت فکشن زیادہ مقبول رہا ہے. یعنی پہلے اس سے کچھ عرصہ پہلے تک کی بات ہے شاعری مقبول ترین صنف تھی، لیکن اب فکشن نے اس کی جگہ لے لی ہے، اور اگر کہیں ادب پڑھا جاتا ہے تو وہ زیادہ تر پڑھنے والے فکشن پڑھتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جیسے آپ نے کہا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، یہ تو ہر زمانے میں رہا ہے. مقبول رسالے نکلتے رہے ہیں، مقبول کتابیں شائع ہوتی رہی ہیں، اور ان مقبول کتابوں کی اپنی ایک اہمیت ہے اس حوالے سے کہ وہ معاشرے کے نبض پر ہاتھ رکھتی ہیں. وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ معاشرہ چاہتا کیا ہے. وہ جب ہمیں سپلائی ملتی ہے پاپولر کتابوں کی صورت میں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی ڈیمانڈ کیا ہے، یعنی اکثریت کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو اس حوالے سے ان کی ایک اہمیت ہے. لیکن جہاں تک ادب عالیہ کا تعلق ہے یا اعلیٰ فکشن کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے اردو ادب کو کم از کم باقی زبانوں میں بھی، حتیٰ کہ ہماری جو پاکستان کی دیگر زبانیں ان میں بھی اچھا فکشن لکھا جا رہا ہے. ہمیں فکشن پر کسی بات پر ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اچھے آپ فکشن لکھنے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں. آپ قرۃ العین حیدر سے شروع کریں، عبداللہ حسین ہیں، انور سجاد ہیں، بانو قدسیاں ہیں، اشفاق احمد ہیں، ممتاز مفتی ہیں. پھر آپ دیکھیے مختلف طرح کے اسد، ابھی انتظار حسین صاحب کو ہم نے دیکھا. میں بہت سے نام شاید اس وقت نہ لے پاؤں. خواتین میں جمیلہ ہاشمی کو ہم نے دیکھا، پروین عاطف کو دیکھا، الطاف فاطمہ کو دیکھا، بہت سے، خدیجہ مستور، حاجرہ مسرور. یعنی ہمارے پاس بہت اہم نام ہے. اسی طرح مردوں کے اندر بھی مطلب عام فکشن میں ہمیں ہر موضوع سے متعلق علامتی فکشن بھی ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں بیانیہ فکشن بھی نظر آتا ہے، اور اس میں اچھے نام لکھتے جائیں. ابھی ہم بالکل معاصر عہد کی بات کریں، 21ویں صدی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ناول کو ایک طرح سے بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اور پچھلے 20-25 سال میں بہت سے ناول لکھے گئے ہیں جن میں سے بہت سے اچھے ناول بھی ہیں. مثلا مرزا اطہر بیگ نے بہت عمدہ ناول مجھے تو پسند ہیں. ڈاکٹر صاحب شاید اپنی کچھ رائے رکھتے ہیں. لیکن ہم سب کو پسند ہے. میڈم کا سوال بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. جی جناب. السلام علیکم جی. Sukul. I'm from Qadim University. Basically, there are two questions. As a literary critic, Dr. Najiba, آپ کو کیا لگتا ہے کہ how, to what extent, Urdu fiction is in dialogue with the global fiction? One thing. And then how informed are writers about the contemporary generic conventions, especially the global generic conventions and the ways in which they're genre convention, اور if there are especially جیسے آج کل speculative literature کا یا popular genre کا بہت زیادہ boom ہمیں نظر آ رہا ہے. So do you think that our writers, Urdu fiction writers, are also experimenting with the genre? جی ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں مگر کم ہو رہے ہیں. یہ بات ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مغرب میں جو فکشن لکھا جا رہا ہے، مغرب میں بہت عرصے سے یونیورسٹیوں میں کریٹیو رائٹنگ کے کورسز ہو رہے ہیں، اور ان کورسز کے ذریعے فکشن لکھنے کی ٹیکنیکس اور ان کی مختلف اسالیب پر باقاعدہ ڈسکشن ہوتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے فکشن کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوتی رہتی ہے. ہمارے ہاں ابھی تک ایسی کوئی تربیت کا نظام نہیں ہے. ہمارے ہاں جو فکشن لکھنے والے ہیں وہ اپنے دل کی امنگ اور ترنگ سے مجبور ہو کر لکھتے ہیں. وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، یعنی ایک روایتی طریقہ ہے، اور اس روایتی طریقے کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ روایتی طریقہ بھی کوئی بالکل بے معنی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں زیادہ سچائی اور اخلاص ہے. ویسٹ میں ہم جس طرح باقی سب چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیکنیک کے ذریعے آپ کسی چیز کو مصنوعی طریقے سے خوبصورت اور زیادہ ریڈیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ ایلیمنٹس سنسنی کے ڈال دیتے ہیں، کچھ ایلیمنٹس رومانس کے ڈال دیتے ہیں، کچھ ایلیمنٹس اس میں اور اس طرح کے ڈال کے، اور اس طرح وہ ایک سوچے سمجھے شعوری طریقے سے فکشن کو زیادہ پرکشش بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جسے ہم ایکسپیریمنٹیشن کہتے ہیں. ہمارے ہاں ذرا اس سے مختلف طریقہ ہے کہ ہمارے ہاں اپنے آپ اپنی جو ایک تخلیقی رو ہے، اس تخلیقی رو کا اظہار زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے. لیکن بنیادی وجہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے، جیسے میڈم نے فرمایا کہ جو ہمارا پڑھنے والا اور لکھنے والا دونوں گھبراتے ہیں تجربہ میں لکھی ہوئی چیز پڑھنے سے بھی اور تجربہ کرنے سے بھی. جناب میں اپنا سوال آپ کو دیتا ہوں، یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم سیشن کلوز کریں گے.
جو آپ نے بات کی کہ عورت بھی ایک فرد ہے، ایک انسان ہے، اور جس طرح انسان مطلب مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، سب فرد ہیں اور سب مکمل اٹانومس انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہیں، تو اسی طرح LGBTQ بھی ہیں. اچھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے جو آئین میں بھی پہلا چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، تو اس میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ عورت کے رائٹس ہیں، یہ مرد کے رائٹس ہیں. تو پھر پرابلمیٹک بات یہ بن جاتی، تو وومن رائٹس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ پھر اگر وومن رائٹس آ گئے ہیں تو پھر مین رائٹس بھی آ جائیں گے، اور پھر LGBTQ ان کے رائٹس کی بھی بات آ جائے گی. اگر سب کو انڈیویجول کے طور پہ، اٹانومس انڈیویجول، انڈیپینڈنٹ انڈیویجول کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے تو پھر بہت سارے ایشوز خود بخود حل ہو جاتے ہیں. جی وقت ہم اپنا پورا کر چکے ہیں. آپ مختصراً اس کا جواب دیجیے گا، اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس میں کوئی سوال نہیں ہے، انہوں نے کامنٹ کیا بس. چلیں نا، تو آپ نے کمنٹ کیا ہے میڈم. دیکھیے، ویمن رائٹس اس وقت آتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کو سماج میں اس طرح ایکنالج نہیں کیا جاتا جس طرح مرد کو کیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال دے دیجیے، میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ خواتین گھر کے اندر، جو ایک ہاؤس ہولڈ خاتون ہے جو گھر میں رہتی ہے، صبح سے لے کر شام تک کام کرتی ہے، فزیکل کام کرتی ہے. اس کام کی نہ تو اس کو کوئی تنخواہ ملتی ہے، نہ کوئی اجر ملتا ہے، نہ اس کو کوئی کیجول لیو ملتی ہے، نہ اس کو کوئی میڈیکل لیو ملتی ہے، نہ عید کے دن چھٹی ہوتی ہے، نہ کسی تہوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، نہ اس کام کی کوئی عزت ہوتی ہے، ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی. تو یہاں پر عورت کے حقوق تو متاثر ہوتے ہیں نا، کہ عورت کو جو کردار وہ معاشرے میں ادا کر رہی ہے اس کردار کی ایکنالجمنٹ نہیں. ایسا لگتا ہے کہ کام صرف وہ ہے جو گھر سے باہر کیا جائے، جس میں سیاست شامل ہے، جس میں معیشت شامل ہے، جس میں حتیٰ کہ عورت کے کام میں معاشی پہلو بھی ہے. اگر عورت یہ گھر کا کام نہ کر رہی ہو تو ظاہر ہے گھر کا کام چلانے کے لیے ایک معاشی ذمہ داری بھی آ جائے گی. تو یہاں پر جی میرے خیال ہے ٹائم ہمارے پاس نہیں سر. میرے خیال میں بحث کا معاملہ نہیں ہے. آپ نے ایک سوال کیا تو جو ڈاکٹر صاحب کے پاس اس کا جواب تھا وہ دے دیا، تو ہم پہلے ہی ایک آدھ منٹ اوپر لے چکے ہیں. میں اپنے دوستوں کا، اپنے سننے والوں کا، حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میڈم آپ کا بھی شکریہ. بار دیگر آپ کو کتاب کی اشاعت پر مبارکباد. آکسفورڈ کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ. تو ہم اپنے سیشن اختتام کرتے ہیں. Thank you very much for attending the session. The next session will be a book launch, Toronto, Dubai or Manchester.
There will be a question and answer session after the discussion. Thank you. خواتین و حضرات، یہ سیشن شاہد صدیقی صاحب کی کتاب ٹورانٹو، دبئی اور مانچسٹر، تین بڑے مراکز ہیں جن کا کے حوالے سے ان کی یادداشتیں ہیں. میں اسے سفرنامہ نہیں کہوں گا. ابھی جب بات ہوگی حمیرہ اشفاق اس کو کنڈکٹ کریں گی، ماڈریٹر وہ ہیں، وہ بس آ چکی ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہی ہم بات کر لیں. تو جو ہی وہ آتی ہیں تو وہ اس کو باقاعدہ اس کو شروع کر دیں گی. یہ کتاب میں کافی دیر پہلے سے پڑھ چکا ہوں اور اس پہ میں کئی بار بات بھی کر چکا ہوں. تو میں اس وقت اسی لیے موجود ہوں کہ میں اس کے حوالے سے اپنے تاثرات دوں. بظاہر یہ تین بڑے مراکز جہاں شاہد صدیقی صاحب کا جانا ہوا، رہنا ہوا، مختلف اوقات میں اور مختلف مقاصد کے تحت، تو ان یادوں کو انہوں نے سفرنامے یا رپورتاج کی شکل میں نہیں لکھا. یہی اس کتاب کی خوبی ہے، کیونکہ جب آپ سفرنامہ لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا ایک مخصوص فارمیٹ ہے، اس کا ایک مخصوص میڈیم ہے، تو آپ پھر اسی میڈیم کو فالو کرتے ہیں. آپ سب نے سفرنامے پڑھے ہوں گے کہ کس طرح ایک ٹریولر نکلتا ہے، پھر کس طرح وہ انٹریکٹ ہوتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے، اور کس طرح وہ اپنا مقصد بیان کرتا ہے. تو یہ ویسا نہیں ہے، یہی اس کی خوبی ہے. اور نہ ہی یہ اس طرح لکھا گیا ہے کہ یہ اپنے سفر کی روداد رپورتاج کی شکل میں کچھ رومانٹیسائز کر کے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک بالکل مختلف انداز بیان ہے جو زیادہ یادوں کے قریب ہے. یادیں ایک عجیب اپنے اندر طلسم رکھتی ہیں. کیوں کہ وقت جب گزر جاتا ہے تو وہ یاد جو ہے یا وہ واقعہ یا تجربہ جو ہے وہ ایک اور طریقے سے آپ کے ذہن میں، آپ کے احساس میں رچا ہوا ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو بس پھر وہ سارا طلسم اسی بات کا ہے. تو شاہد صدیقی کو اس کا ملکہ حاصل ہے کہ ایک ان کے اندر ایک قصہ گو موجود ہے، ان کے اندر ایک کہانی لکھنے والا موجود ہے. واقعات کو کیسے لکھنا ہے اس کا سلیقہ موجود ہے. اور واقعات کو لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح ہوئی، شام ہوئی، کیا ہوا، کون ملا، نہیں. پوری فضا بناتے ہیں، آپ کو پہلے اس فضا میں لے کے جاتے ہیں. اب جیسے کہ میں ٹورانٹو نہیں گیا، دبئی گیا، مانچسٹر، تو آپ کو پہلے فیل کراتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو اچانک آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں کہ دیکھو میں مانچسٹر میں ہوں، میں ایئرپورٹ سے اتر رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں. اس کی آب و ہوا، فضا، اس کا موسم، اس کا مزاج، اس کی فیل پہلے آپ کو کراتے ہیں. تو قاری جو ہے وہ ان کے اس طلسم میں آتا ہے. پھر واقعہ شروع کرتے ہیں. پھر جس مقام پر وہ جا رہے ہیں، جو سب سے اہم بات ہے میں نے جو محسوس کی
کہ جن کرداروں سے ہمیں ملواتے ہیں وہ کردار انتہائی زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں، زندگی میں رچے بسے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ ان کرداروں کو وہ ہاتھ نہ لگائے۔ تو جب کوئی مطلب کا کردار ان کے مزاج میں آتا ہے تو پھر وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پروفیسر ہے، ایک پرنسپل ہے، ایک کولیگ ہے تو اس کا ذکر شروع کر دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب تک اس کردار سے ان کی جذباتی اور احساساتی رشتے میں نہیں آتا، یہ نہیں لکھتے اس کو۔ تبھی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اس فضا میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک بھی ہوا کہ جو کافی کا دھواں نکل رہا تھا اس ٹیبل پر، میں نے وہ بھی محسوس کیا اور میں نے اس کی گرمائش بھی محسوس کی۔ یہ ظاہر ہے کہ شاہد صدیقی کا کمال ہے کہ کس رخ سے دھوپ آ رہی ہے، بارش باہر ہو رہی ہے، اور اس بارش کی فیلنگ مانچسٹر کے جتنے بھی انہوں نے احوال لکھے ہیں، ہلکی بارش اور کبھی کبھی دھوپ، ہوا، پہلے وہ آپ کو محسوس کرائیں گے، پھر آپ کو اس ڈرائنگ روم میں لے کے جائیں گے جو ان کے دوست کا ہے۔ اور میں آج بھی اس ڈرائنگ روم سے نہیں نکلا، مجھے آج بھی اس لڑکی کا انتظار ہے جس کا اس کو انتظار تھا۔ اور پھر وہ آئی، وہ لڑکی، اور کچھ دیر بیٹھی اور پھر کس طریقے سے وہ چلی گئی، تو سب کچھ مجھے محسوس آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اس پہ بات ابھی ہم انشاءاللہ کریں گے اور مزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری جملہ جو میرے کان میں پڑا کہ مجھے ایک لڑکی کا انتظار ہے، تو میں خود کو لڑکی سمجھتے ہوئے آ کر بیٹھ گئی۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے اپنے پینلسٹ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ ہیں محترم شاہد صدیقی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ چلے اس کا آسان حل یہ کرتے ہیں کہ مجھے پارکنگ سے یہاں آنے تک جو بھاگ دوڑ میں میرا سانس بحال نہیں ہے، اتنی دیر میں اصغر ندیم سید صاحب اپنے بارے میں خود بتائیں گے۔ جی سر۔ آج ہماری جو کتاب ہمارے ساتھ ہے، سفر نامہ بھی ہے اور ایک خوبصورت کتاب جو ایک صاحب اسلوب، ایک جیسے شاعر کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک شاعر کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی صاحب اسلوب شاعر، لیکن نثر نگاروں میں بہت کم امکانات ہوتے ہیں کہ ہم کسی نثر نگار کو یہ کہہ سکیں کہ صاحب اسلوب نثر نگار، اور یہ ایک خاص کتاب کا اس اسلوب ایسا ہے کہ جو سب کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ اصغر ندیم سید صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کے پہلا تاثر کیا ہے؟ کچھ باتیں تو میں آپ کے گوش گزار کر بیٹھا، جہاں سے بات ٹوٹی تھی میں وہاں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں تو شاہد صدیقی بیچ میں سے نکل جاتا ہے، کمال کی بات ہے، اور وہ کردار ابھر کر اوپر آ جاتا ہے، پھر ہم ان کرداروں کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ یہ کمال بھی ظاہر ہے شاہد صدیقی کا ہے۔ رقص کے بارے میں ایک ڈیفینیشن ہے، یہ اس کتاب پر پوری اتر رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رقص کا کمال یہ ہے کہ اس میں سے رقاص نکل جائے اور اس کی جگہ رقص لے لے۔ تو اس کتاب میں سے کا کمال یہ ہے کہ اس میں سے شاہد صدیقی نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ اس کا آرٹ رہ جاتا ہے۔ اب آپ اس آرٹ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات، اور اس میں جو بات مجھے کرنے والی ہے وہ یہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کو نہ تو سفر نامہ سمجھے نہ۔ اچھا، ایک دلچسپ بات اور ہے کہ اتنے سادگی کے ساتھ یہ اپنا کام شروع کرتے ہیں، اس میں کوئی کلیم نہیں، کوئی لفاظی نہیں، کوئی اپنے بارے میں گلوریفیکیشن نہیں، کوئی رومانٹیسزم نہیں۔ ایک سادہ سا آدمی اپنے کام پہ گیا پڑھنے کے لیے، اور ایک یونیورسٹی میں گیا ہے، یونیورسٹی میں پہلی ملاقات اس کی کس سے ہوئی ہے، کافی ٹیبل پہ بیٹھا ہے، اور اس طرح بات شروع کی ہے۔ کہیں نہیں ملتا کہ کہیں بھی نہیں ملتا
کہ یہ اپنے آپ کو کوئی امپوز کر رہے ہیں یا اپنی کوئی گلوریفیکیشن میں آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں. قطعی ایسا نہیں ہے. سادگی کے ساتھ اپنا کام شروع کریں, پھر آپ آہستہ آہستہ ان کی گرفت میں آ جاتے ہیں. سید صاحب چونکہ خود ڈرامہ نگار بھی ہیں تو یہ ان کی گفتگو سے آپ کو اس بات کی طرف اشارہ ملا ہوگا کہ اس کتاب کے اندر ایک ڈرامائیت ہے. ایک ماضی سے کہانی جیسے شروع ہوتی ہے, آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کوئی دلچسپ ناول پڑھ رہے ہیں یا آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں جس کا فلیش بیک میں ہم چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ تصنیف ہم صاحب کتاب سے پوچھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے. تو اس کتاب کا بھی ایک صاحب کتاب کے نقطہ نظر سے اس کتاب کی تصنیف کا کیا محرک ہے؟ کیا وہ ایک سفر نامہ لکھنا چاہتے تھے, وہ اپنی یادداشتیں اکٹھی کرنا چاہتے تھے, یا یہ ایک ڈائری لکھ رہے تھے جس کو بعد میں سفر نامہ کی شکل دے دی؟ تو یہ ان کی اپنی زبانی جو ہے وہ ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر اصغر ندیم سید صاحب کا, جو ہمارے ملک کے ممتاز ناول نگار, خاکہ نویس, ڈرامہ نگار اور پتہ نہیں کیا کیا جہتیں ہیں, اور جس جہت میں بھی دیکھیں لگتا ہے کہ اسی میں ان کا کمال ہے. انہوں نے اس سیشن کے لیے ٹائم دیا, اور ڈاکٹر حمیرہ اخلاق صاحبہ جن کا بڑا میں معترف ہوں, بہت خوبصورت لکھتی ہیں, ناول لکھیں, افسانہ لکھیں, تو اور آپ سب کا شکریہ جو آپ یہاں آئے. یہ کتاب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اصغر ندیم سید نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ روایتی سفر نامہ ہرگز نہیں ہے. اس میں آپ کو سفر بھی ملے گا, اس میں آپ کو یاد نگاری بھی ملے گی, اس میں تاریخ بھی ملے گی, اور اس میں خاص طرح کا ناسٹیلجیا بھی ہے. اس لحاظ سے کہ میں ٹورانٹو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا تھا, اور پھر 30 برس کے بعد میں دوبارہ گیا انہی سڑکوں پہ اور پرانی جگہوں پہ جانا بڑا ایک اداس کر دینے والا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ان سڑکوں پہ, ان گلیوں پہ آپ کے ساتھ رہتے تھے اب نہیں ہیں. تو ساتھ ساتھ ایک کمپیریزن بھی چلتا ہے, اور اس میں 3 شہروں کی کہانی ہے, ٹورانٹو, دبئی اور مینچسٹر. اور مینچسٹر کی جو خاص بات ہے وہ میرا خیال ہے سیکشن باقی سیکشن سے بالکل مختلف ہے. اس میں ایک کردار جس کے ڈرائنگ روم کا ذکر کیا ہے اصغر ندیم سید صاحب نے, وہ ہے پروفیسر راج کا کردار. اور یہ کتاب بھی میں نے راج کے نام اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے, اور یہ ہے کہ اپنے دوست اور مینٹور راج کے نام, جس نے مجھے زندگی کو نئے زاویوں سے دیکھنے کا شعور دیا. یہ 3-4 لائنیں میں پڑھوں گا صرف اس کے سیکشن کی, تاکہ بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چلے کہ کتاب کا تیسرا حصہ مینچسٹر بھیگتے دنوں کی کہانی ان دنوں کا احوال ہے جب میں 80 کی دہائی میں برٹش کونسل کے اسکالرشپ پر یونیورسٹی آف مینچسٹر میں انگریزی میں ماسٹرز کرنے گیا. مینچسٹر میرا قیام 1 سال کا تھا. میرا ہاسٹل ایک بلند و بالا عمارت موبلی ٹاور میں تھا. پاکستان سے دور رہنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا. مینچسٹر کا موسم اداس کر دینے والا تھا. یہاں تقریباً ہر روز بارش ہوتی تھی. یہ انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا. اور آگے چلتے ہی آگے راج سے میری ملاقات ہوئی. میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں 1 سال کیسے گزاروں گا. تب ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا. یہ میری پروفیسر راج سے ملاقات تھی. راج یونیورسٹی آف مینچسٹر میں سوشیالوجی کا پروفیسر تھا. طلباء جس کے دیوانے تھے. جلدی میری راج سے دوستی ہوگی. راج کی محفلوں میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس کتاب کا انتساب راج کے نام ہے, جو میرا مینٹور اور میرا دوست تھا, جس نے میرے لیے غور و فکر کے کتنے ہی نئے دریچے واہ کیے. راج کے توسط سے میری ملاقات جمیلہ سے ہوئی, جو دہلی کے ایک کالج میں پروفیسر تھی اور مینچسٹر میں یونیورسٹی میں ایک مختصر کورس کے لیے آئی تھی. مینچسٹر بھیگتے دنوں کی کہانی میں زیادہ تر کہانیوں میں راج اور جمیلہ کا ذکر ملے گا. یہ ایک پس منظر. جی بالکل. یہ سفر نامہ نگاری میں جیسے ناول افسانہ وقت کے ساتھ ساتھ کروٹ لے رہا ہے اور اس کے اندر نئے ایک تہ داری پیدا ہو رہی ہے, یہ سفر نامے کی بھی ایک نئی جست ہے جس میں ہمیں سفر نامہ اس طرح سے نہیں لگتا جس میں تخیل کے اوپر ایک خیالی
پریوں سے، ہماری کوکاف کی پریوں سے ملاقات ہو جائے، یا ہماری یورپ میں ساحل پر بیٹھی ہوئی خواتین سے ایسی ملاقات ہو جائے، بلکہ یہ ایک آرٹ گیلریوں میں پھرتے ہوئے مسافر کی داستان ہے، جو آرٹ کا متلاشی ہے، جو ذہین لوگوں کا متلاشی ہے، ایک ایسے سفر پر نکلا ہے جو زندگی کو ایک مختلف زاویہ نظر سے کھوجنا چاہتا ہے، تلاش کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کی بھی تلاش ہے اس سفر نامے میں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ جس چیز کا خود عکس، ذات آپ کی خود ایک نظر جو ہے، زاویہ نظر آپ کے انر سیلف کا ایک عکس ہے، تو اس سفر نامے میں بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا، مگر شاہد صدیقی صاحب کا جو اپنا سیلف ہے، وہ جس طرف انہیں زیادہ تر موٹیویٹ کرتا رہا وہ اسی طرف چلتے رہے، اور اس میں خوبصورت داستانوی انداز بھی ہے، اور جس طرح بھی انہوں نے کہا بھیگتے دنوں کی یادیں۔ اچھا، اب وہ جیسے میں نے شروع میں کہا، اسلوب، صاحب اسلوب کیا ہے کہ وہ شروع سے ہی ایک رومان پیدا کر دیتے ہیں کہانی شروع کرتے ہی۔ اور اصغر ندیم سید صاحب سے میں یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ اب تک کی جو سفر نامے کی روایت ہے، جو مخصوص ہے اور ایک لگا بندھا انداز ہے اور پاپولر انداز ہے، بڑا مقبول بھی ہے، تو اس میں اس سفر نامے کو آپ کیسے مختلف پاتے ہیں اور اس کی مقبولیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں اسے سفر نامہ کہہ ہی نہیں رہا، یہ سفر نامہ نہیں ہے، کمیٹڈ یہ بات کرتے ہوئے۔ سفر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک آدمی واپس آئے تو پھر وہ سفر نامہ ہو جائے گا۔ یہ وہاں رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں گئے کہ میں سفر کر کے واپس آؤں گا اور پھر میں وہ لکھوں گا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کی یادیں ہیں، اور یادوں میں جیسے انہوں نے خود کہا ایک خاص قسم کا نوسٹیلجیا ہے، کردار ہیں۔ سفر نامے کی فضا یہ نہیں ہوتی، بڑی میکینیکل فضا ہوتی ہے، بڑی ایئر ہوسٹس سے چھیڑ چھاڑ سے شروع ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی میرے خیال ہے کہ قابل اعتراض بات ہے۔ اگر آپ نے ایئر ہوسٹس کی زندگی دیکھی ہو تو پھر آپ اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کو ایک ظلم سے تعبیر تو کر سکتے ہیں کہ جتنی مشقت اور لیبر کی زندگی انٹرنیشنل ٹریول میں اس بیچاری کی ہوتی ہے، تو ہم ان خوابوں سے نکل کے بات کریں تو شاہد صدیقی کا اندیا بھی یہ نہیں تھا۔ انہوں نے اور پھر فوری طور پر بھی نہیں لکھا۔ سفر نامے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی فوری طور پر جو ہی آیا ہے لکھنا شروع کر دیتے، انہوں نے تو 30 سال لیے اس یاد کو رکھتے ہوئے، اور پھر مانچسٹر میں بھی یہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان ساری جگہوں پہ تو اس کا مقام اس سے اوپر ہے، اور ان حوالوں سے اوپر ہے کہ اس میں محض یاد نگاری نہیں ہے، اس میں ایک کہانی ہے، ایک کہانی کے کردار ہیں باقاعدہ۔ اب میں آپ کو ایک کردار سے متعارف کراتا ہوں۔ ٹورانٹو میں یہ ملتے ہیں ظہور الاخلاق سے اور اس کی بیگم سے۔ اب ظہور الاخلاق NCA نیشنل کالج آف آرٹس کے شعبہ فائن آرٹس کے ہیڈ رہے، بہت بڑے پینٹر۔ ان کی بیگم شاید پاکستان کی پہلی پوٹری میکر ہیں، اور میری ان سے دوستی تھی۔ اب جو واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جس رات وہ قتل ہوئے، اگلی صبح شاہد صدیقی کو ان کے پروفیسر کا فون آ رہا ہے اور وہ ان کو بتا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس رات یا صبح ان کا قتل ہوتا ہے، اس سے ایک رات پہلے میں اور انتظار حسین ظہور الاخلاق کے پاس تھے۔ ایسے تھے کہ ہم دونوں کو انہوں نے بلایا تھا، کیا کس لیے؟ اپنی یادداشتیں جو وہ لکھ چکے تھے وہ سنانے کے لیے، اور وہ سناتے جا رہے تھے اور وہ بتاتے جا رہے تھے کہ مجھے بتائیں کوئی املا کی، کوئی نثر کی۔ ہم دونوں، میں تو خیر کیا انتظار حسین کے آگے میں نے کیا کہنا تھا، انتظار موجود تھے، ان کی محبت تھی کہ مجھے بھی وہ دوست سمجھتے تھے۔ تو اگلے صبح یہ نیوز آئی، تو یہ ایک عجیب میری زندگی کا بھی واقعہ ہے، جو شاہد صدیقی کا بھی زندگی۔ تو انہوں نے اس پہ ٹورانٹو میں جو چیپٹر لکھا ہے وہ بہت رلا دینے والا چیپٹر ہے کہ کتنا بڑا پینٹر اور کیسے بیٹی کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا۔ سو پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر
ایک تسلسل اور روانی اور ایک کہانی کا جو بہاؤ ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ یہ شاید اگلے وقتوں میں داستان گو تھے، یہ قصہ گو تھے جو اس جنم میں یہ کتاب لکھ رہے ہیں. بہت اچھا، بہت اچھا. اصغر ندیم سید صاحب کا فکشن، اچھا اس سفر نامے کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اپنی طرز سے اس کے اندر سے وہ ساری چیزیں آپ ایک پروگریسو لینس سے دیکھیں گے، آپ کو ایسے واقعات نظر آئیں گے. آپ اسے کہانی کی طرح سے پڑھیں گے تو آپ کو داستان کے عناصر نظر آئیں گے. آپ ایک خوبصورت نثر کا نمونے کے طور پر پڑھیں گے تو آپ کو یہ آپ کے سامنے کتاب ہے اور یہ باتیں ایک آن لائن کلیم کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب میں واقعی اس طرح کی بات ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کا حظ اٹھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں. میں سر شاہد صدیقی صاحب سے میرا سوال یہ ہوگا کہ انہوں نے اس میں دبئی کے حالات بھی لکھے ہیں، ٹورنٹو بھی دیکھا ہے، مانچسٹر بھی دیکھا ہے، تو ایک مختلف تہذیبوں کا ایک مختلف منظرنامہ سا بھی ہے، اگرچہ وہ بہت اختصار سے ہے، لیکن آپ اس سارے کو کیسے کنکلوڈ کہیں پر آپ نے نہیں کیا کسی ایک نقطہ نظر پہ؟ جیسے ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ہم خواہ مخواہ کے ماضی کے مزار بناتے رہتے ہیں، تو آپ نے کوئی ایسی تہذیبی حوالے بڑے نہیں اپنے وہ ماضی کے قصیدہ گوئی نہیں کی، بلکہ ایک بڑا سادہ سا بیانیہ آپ نے اسلامی تہذیب کا دیا ہے، تو اس میں آپ نے کیا شعوری طور پر یہ آپ کی کوشش ہے یا یہ ایک غیر شعوری طور پر ایک تخلیق کار کا فلو ہے رائٹنگ کا؟ جی آپ کی بڑی ایک زبردست آبزرویشن ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا دبئی کا بھی یا باقی بھی کہیں پہ آپ کو کوئی چیز کوئی سپیریئر یا انفیریئر نظر نہیں آئے گی کہ وہ بہت بڑے ہیں یا ہم بہت بڑے ہیں، بلکہ جن جگہوں پہ میں گیا، جن جگہوں پہ میں رہا، مجھے عمارتوں سے زیادہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو ایک جڑت تھی اس کو میں نے انجوائے کیا، ان ریلیشن شپس کو انجوائے کیا، اور میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ میں کوئی ایسی تاریخ لکھنے جا رہا ہوں جس میں اپنی برتری یا اپنے ملک کی برتری یا ان کی برتری سے میں مروب ہو جاؤں. تو یہ بالکل صحیح آبزرویشن ہے آپ. اور شاہد صدیقی صاحب کے جو اس میں نسائی کردار ہیں سفر نامے میں، وہ بڑے متحرک ہیں، بڑے آرٹسٹک ہیں اور فعال ہیں. یعنی آپ کسی بھی ایک کردار کو اٹھائیں گے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آرٹ سے، ادب سے، شاعری سے، زندگی کے کسی نہ کسی فنون لطیف کے ساتھ جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو آپ زندگی کو دیکھنے کا، آرٹ کا، فن کا جو ایک ذکر ہے آپ کے بار بار کہانی میں بھی ہے، ناول میں بھی ہے، آپ کے جو آپ کی ناول کے ہیرو اور ہیروئن ہیں وہ بھی بڑے مصور بھی ہیں، آرٹسٹ ہیں سارے. سفر نامے میں بھی میں نے دیکھا ہے. تو آپ زندگی، آرٹ اور ادب کے بارے میں آپ کے نظریات کیا ہیں؟ دیکھیں کوئی اس طرح کا کانشس، جس طرح اصغر ندیم سید صاحب نے کہا، کوئی شعوری طور پہ میں نے کوئی یہ طے کر کے نہیں لکھا کہ اس طرح ہونا چاہیے یا اس طرح، لیکن میں عملی زندگی میں بھی اور میں جس طرح کے میں کورسز میں ڈیزائن پڑھایا بھی ہے جینڈر کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک مرد ہیں یا عورت ہیں وہ ایک برابری کی سطح پہ وہ سوچتی بھی ہیں، وہ ایکٹ بھی کرتی ہیں، وہ آرٹ میں بھی ہیں. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کتاب میں جو یہ نسائی کردار ہیں وہ ایک برابری کی سطح پہ وہ ایک انٹلیکچوئل گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور برابری کی سطح پہ وہ کوئی کام، ایک پورا کانفیڈنس ہے. تو وہ اس طرح کے کردار نہیں ہے کہ جو ایک ڈسپلے والے کردار ہیں. اس بات کو تو جو بھی قاری اس کتاب کو پڑھے گا، اور میرا خیال ہے کہ سوسائٹی کی جو تصویر آپ دیکھتے ہیں اپنے تخیل کی آنکھ سے یا دنیا میں گھوم پھر کر، اگر ہماری سوسائٹی میں یہ برابری کا تصور ہو کہ ایک آرٹ، انٹلیکٹ، اس کی سطح پر ہم مل کر چل رہے ہوں، تو یہ میرا خیال ہے زندگی کی سب سے خوبصورت تصویر ہوگی ایک کسی بھی معاشرے کی. لیکن ہمارے ہاں دوسری طرح سے ہے، تھوڑا سا مختلف ہے زاویہ نظر. اس کتاب کے حوالے سے جب سفر نامہ نگار کسی بھی فن پارے کو، کوئی بھی تخلیق کار جس طرح کلیم کرتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر ناول لکھتے تو ہم اسے ناول سمجھ کر پڑھتے. آپ نے سفر نامہ کہا ہے تو اب یہ چونکہ کلیم بائی رائٹر ہے، اس لیے یہ سفر نامہ ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ رائٹر کلیم کر رہا ہے کہ یہ میں نے سفر نامہ لکھا ہے. مگر یہ سفر نامے کی ایک اگلی جست ہے، ایک اگلی پرواز ہے، جو ایک جیسے ناول میں ہے، افسانے میں ہے کہ پلاٹ اور کردار سب مختلف ہو گئے.
تو اب میرا خیال ہے سفر نامے کا بھی یہ کچھ ایسا ہی نیا ایک خوبصورت پہلو ہے. آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں, آپ نے یونیورسٹیوں کا بڑا خوبصورت حوالہ دیا ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان میں ہمیں لگتا ہے کہ باہر کی جامعات کی جو فضا ہے علمی ادبی, اس کو بھی آپ نے اس سفر نامے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. تو آپ اس کو تھوڑا سا مزید اگر آپ واضح کرنا چاہیں اس میں کہ آپ کیا بہتری چاہتے ہیں یہاں پر. جی, اس میں ایک کردار پروفیسر راج کا ہے جو بڑا مرکزی کردار ہے, اور میرا خیال ہے اصغر ندیم سید صاحب سے میں درخواست کروں گا وہ اس کے بارے میں بتائیں گے. لیکن اس کردار کا جو ایک حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ٹیچر وہ نہیں ہے کہ جو صرف کلاس تک وہ محدود ہو. پروفیسر راج کا کردار ایک ایسا کردار ہے جو استاد سے زیادہ مینٹور ہے. اس کے پاس وہ لوگ بھی جاتے ہیں جو اس کی کلاس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, اور وہ چیزیں بھی اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں جو ایکیڈیمک ایز سچ نہیں ہیں. اور وہ ایک ایسا کردار ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں اتنا وہ اس کا دخل ہے کہ وہ لوگ چلے گئے مختلف ملکوں میں, مختلف ملکوں سے آئے ہوئے, لیکن اس کو بھول نہیں پا رہے. تو وہ کردار جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ تعلیم کیا ہے. تعلیم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈگری لے کے کوئی جاب کر لیں, بلکہ اس کا کہنا تھا, راج کا کہنا تھا کہ تعلیم حاصل کر کے آپ کے اپنے اندر تبدیلی آنی چاہیے, اور اس معاشرے کو بھی آپ نے تبدیل کرنا ہے, اس کے ٹیبوز جو ہیں اس کو بھی آپ نے چیلنج کرنا ہے. تو اس کردار میں ایک خاص ایک کشش ہے, ایک ایسی اٹریکشن ہے کہ جس سے لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں, اور وہ سمجھتا ہے کہ نالج جو ہے یہ کوئی فکس چیز نہیں ہے, کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے. نالج ہم کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں, اور تعلیم کا مقصد جو ہے وہ صرف رٹا لگانا نہیں ہے بلکہ ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے, جس پہ سب سے زیادہ زور وہ دیتا تھا کلاس کے اندر, کلاس سے باہر. اور وہ سوشل تھیوری کا ایک ایکسپرٹ تھا جس کے ارد گرد انگلش کے لوگ بھی آ جاتے تھے, اس کے گھر میں بھی آ جاتے تھے. تو ایک عجیب و غریب تصور تھا جو ہمارے معاشرے میں نیا نہیں ہے. ہمارے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بھی اساتذہ ایسے تھے, بلکہ اب بھی ایسے تھے. ابھی کچھ دیر پہلے اصغر ندیم سید صاحب صوفی تبسم صاحب کا ذکر کر رہے تھے. اس طرح کے بے شمار کردار تھے. لیکن میں چاہوں گا کہ اصغر ندیم سید صاحب پروفیسر راج کے بارے میں ان کا کیا. بھائی یہ راج جو ہے جس نے پینٹ کیا ہے شاہد صدیقی نے, اس کے لمحات کو, اس کا ایک گیانی کا رول ہے. اکیلا رہتا ہے, جیسے بتایا کہ اس کے شاگرد کیا کیا, وہ زیادہ نہیں بولتا, یہی اس کا کمال ہے. اور اس کا ایک انسیڈ رومانس ہے, اسے انتظار ہے لیکن لگتا ہے اسے انتظار نہیں ہے. ایک عجیب طریقے سے شاہد صدیقی نے اس کی انسیڈ سٹوری کو ہم تک پہنچایا ہے کہ ہم بس محسوس کریں. انہوں نے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا کہ کون لڑکی ہے, وہ آئے گی, وہ آتی ہے, بیٹھتی ہے, پھر چلی جاتی ہے. تو اس کردار کے اندر جو انہوں نے طلسم کاری کی ہے, جو اس کے گرد انہوں نے ایک رومان کا حالہ, اور وہ کمال ہے. اور پھر اس کا ماحول جس میں وہ بیٹھا ہے, اس ماحول میں اس کا گیان کیا کیا معنی رکھتا ہے. تو یہ ایک بڑی بہت میں اس کو چھیڑنا اس لیے نہیں چاہتا, یہ آپ خود پڑھیں, اس فضا میں آپ جائیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ آپس میں اس انتظار میں رہے گا ساری زندگی. جی 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 کتاب باہر بک سٹال پر موجود ہے, بک کارنر نے پبلش کی ہے. بڑی خوبصورت طباعت ہے, ٹائٹل بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا, اور بڑی مناسب پرائز کے اندر موجود ہے. تو ضرور جو پڑھنا چاہیں اور پڑھنا چاہیے. ایک ڈیفرنٹ کہانی جس میں زندگی اور ایک ایسے ناول کے کردار بھی آپ کو سفر نامے میں سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو جن کے ارد گرد سر نے جیسے کہا گیان, تو میں اسے انٹلیکٹ آسان زبان میں ینگ جنریشن کے لیے کہہ دوں کہ ان کا رومان ان کا انٹلیکچوئلزم ہے کہ اس کے ارد گرد اس کا انٹلیکٹ اسٹوڈنٹس کو جوڑے رکھتا ہے. اب آڈینس میں سوال جواب کی طرف ہم چلتے ہیں, اگرچہ وقت بہت کم ہے, اور اگر صرف سوال ہو اور مختصر ہو تاکہ رائٹر جو ہے وہ بات کر سکیں اس بارے میں, تو بس 2 سوال یا 3 سوال کی تو اجازت دیں کیونکہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں صاحب کتاب سے. جی میم.
میری پرسنالٹیز پر میرا یہ خیال ہے کہ جو بات کہنے سے رہ گئی وہ یہ تھی کہ ہم ایک ایسا نیریٹو بھی چاہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈی کلونیالٹی کا نیریٹو. تو جب آپ شاہد صاحب کے بارے میں ذکر کر رہے تھے اصغر ندیم سید صاحب, تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو ہم نے باہر سے دیکھا آ کر, انہوں نے بہت ہی ینگ ایج میں پاکستان سے باہر دیکھا اور پھر واپس آئے, اور پھر انہوں نے پٹھوار پر پہلی جو کتاب ہے اور جس میں کہ ڈومینیٹنگ جو نیریٹو ہے, تو آئی تھنک کہ میں چاہوں گی کہ شاید صاحب خود بتائیں ہمیں کہ کیا یہ نیریٹو ہے جو ڈی کلونیالٹی کو, جو کہ ہمیں بہت اس وقت چاہیے اور جس پر بہت بات ہو رہی ہے, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب یہ راج کہتے ہیں, اینڈ آئی وش کہ وہ راج ہی ان کا نام ہو. یہ راج وہ راج نہیں ہے جس کو ہم کہتے تھے برطانوی راج, اور وہی ہمارا بریکنگ پوائنٹ تھا تاریخ کا. جب یہ تاریخ کی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کو ڈگ آؤٹ نہیں کرتے, یہ اس کو نریٹ کرتے ہیں ایز اے نیو کلونیل, جو ہمارا ایک نیریٹو ہم پہ ٹھونس دیا گیا اور کہا گیا کہ یہی ہے. تو آئی تھنک کہ شاہد صاحب رائٹنگس ڈسپلے دا ڈی کلونیل نیریٹو, جس کی اس وقت ہماری ینگ جنریشن کو بہت ضرورت ہے, اور یہ راج جو ہے یہ تعلیم کو جو ہے وہ ایکسپریس کر رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ شاہد صاحب نے راج, ایجوکیشن, ٹیچر, یہ ہمارا کیا نیریٹو ہوگا جو ڈی کلونیل, اور ویری امپورٹنٹ, آئی بلیو ان اٹ کہ یہ یہی ہے. اور میں چاہوں گی کہ وہ خود اس کا جواب. جی ایک سوال اور لے لیتے ہیں اور 2 سوالوں کا اکٹھا آپ جواب دیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا محدود ہو گیا, اور بس ایک سوال کی گنجائش ہمارے پاس اور ہے کیونکہ جتنی دیر سے وہ مجھے ٹائم دکھا رہے ہیں اب وہ یہاں آ جائیں گے. میرا سوال جو ہے وہ اصغر ندیم صاحب سے ہے کہ ہم اس کو سر کے اس سفر نامے کو ٹی وی پہ کب دیکھیں گے؟ ہاں یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے. میں اسکرپٹ نہیں لکھ رہا, لیکن آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا اسکرین پلے خود بخود ویژول میں آ جائے گا, ایسا ہے, اور آپ اس ویژول کو انجوائے کر لیں. لیکن جتنا آپ نے راج کے کردار کو پرسیو کیا ہے نا, وہ یقیناً کہیں فکشن میں بھی ابھر کر آئے گا آپ کے پاس, یقیناً. جی ایک سوال اور کوئی مختصر اسی طرح کا. جی جی سر. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب جو اس کے رائٹر ہیں وہ اس کو کلیم کر رہے ہیں سفر نامہ, اور محترم اصغر ندیم سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے آگے کی چیز ہے, اور آپ نے ہماری رہنمائی کی کہ اس میں ایک کہانی کی, جس کو ایک روایت کی, جس کو بعد میں بیان کیا جائے, تو کیا یہ ان تینوں کا کمبینیشن ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ٹائم اپ ہو گیا ہے, تو لیکن ڈاکٹر سمینہ کا جو تھا کہ بالکل یہ ڈی کالونائزیشن ایک شعوری طور پہ تھا کہ لوگ جب ذکر کرتے ہیں پیرس کی سڑکوں کا, اور وہ تو کالونائزیشن میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے آئیڈینٹی کو ہٹ کیا جاتا ہے, اور جو کلونیل پاور ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کو گلوریفائی کرتی ہے, ادرس کی جو آئیڈینٹی اس کو اسٹیگمیٹائز کرتی ہے کہ آپ کے جو آپ کا کلچر جو ہے, آپ کی زبان جو ہے, آپ کی ٹریڈیشن جو ہے, یہ ساری کمتر ہیں. تو پوٹھوار والی کتاب جو تھی وہ ایک شعوری کوشش تھی کہ ہم اپنی سڑکوں کو, اپنی گلیوں کو, اپنے کھلیانوں کو, اپنے گاؤں کو نہ صرف ریکگنائز کریں بلکہ ان کو سیلیبریٹ کریں. تو وہ سیلیبریشن تھی, اور اس کی جو اگلا قدم ہے وہ اصغر ندیم سید صاحب, اگلی جو کتاب میری آ رہی ہے اس کا دیباچہ اصغر ندیم سید صاحب نے لکھا ہے, وہ ان تمام فنکاروں کی کہانیاں ہیں جو متحدہ ہندوستان میں پاکستان کی ان علاقوں میں پیدا ہوئے, جو پارٹیشن کے بعد ادھر چلے گئے لیکن اپنی فیلڈ میں بہت نام کمایا, اور لیکن وہ آخر دم تک اپنے گھروں کو, اپنے گلیوں کو, اپنے قریوں کو بھولے نہیں. تو یہ وہ کتاب بھی ایک طرح سے وہ سیلیبریشن ہوگی اس خطے کی جس نے اتنے بڑے بڑے نام پیدا کیے. بہت بہت شکریہ, اور ایک دفعہ پھر ہماری طرف سے بہت مبارکباد آپ کو سر, اور ایسی کتاب کی تصنیف کے لیے ہم سب بھی بے حد خوش ہیں کیونکہ ایک نیا تجربہ, ایک خوبصورت تجربہ اردو ادب میں بھی ایک اہم اضافہ ہے.
आपने इस तारीख़ को देखा तो उसको लोकल नज़र से इस तरह से देखा कि वो हमारे इर्द गिर्द जो सिनेमा घर हैं वो उनकी तारीख़ भी हमारे सामने आ गई, किसी बेकरी का नाम है तो वो उसकी तारीख़ भी सामने आ गई, सड़कों गली मोहल्लों को, रावलपिंडी को आपने जिस तरह से एक तारीख़ी एतबार से ज़िंदा किया, वो एक तारीख़ लिखने का भी एक खूबसूरत तजर्बा है। आपके अध अधूरे ख्वाब नावल लिखने का भी एक ऐसा नावल का हीरो है जो एजुकेशनिस्ट है और तालीम को ही ज़रिया समझता है सोसाइटी की तब्दीली का, और सफ़रनामे में भी किसी भी तहजीबी एहसास बर्तरी या एहसास कमतरी को बिल्कुल एक तरफ रखते हुए ज़िंदगी को, एक खूबसूरत ज़िंदगी को, मुतवाज़िन ज़िंदगी को जिस तरह आपने पेंट किया है, ये बिलाशुबा एक बहुत ही खूबसूरत इजाफ़ा है और अहम किताब है। और आप सब की समातों का बहुत शुक्रिया और हमारे मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। असगर नदीम सैयद साहब जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और उनको उनकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ही एक खूबसूरत अहम एक तजर्बा होती है, इजाफ़ा होती है इल्म में भी और अदब में भी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और एक बार फिर सर बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Amar Aziz. I am very pleased to introduce a very remarkable Pakistani poet who has been writing in English for the last several decades, and during this time he has been awarded several international and national awards.
Athar Tahir Sahab, who's here with us today. And we're about to celebrate and introduce his latest collection of poetry, Telling a Twilight. I'll begin with a quick introduction about Athar Tahir Sahab's body of work. So, can we maintain some silence? आप लोग जरा volunteers जो पीछे हैं थोड़ा सा खामोशी रखिए please. Athar Tahir has been awarded Tamga Imtiaz and Sitara Imtiaz for his literary contributions. He's a Rhodes Scholar. He read English language and literature at Oriel College, obtaining BA Honours and Master's degrees at Oxford University. Later, he was the Rotary International Scholar at University of Pennsylvania and read comparative religions and Muslim architecture. His critical and creative work in English and translations from Urdu and Punjabi have been published in Pakistan and abroad. His books on literature, art and culture have won a total of 11 national and international awards, including the highest national prize for literature in English, the Patras Bukhari Award, thrice. His poems have been translated into Italian, Urdu and Chinese, among other languages. And in September this year, a full 1-hour session was held with the poet at the University of Oxford. The book that we are about to introduce is called Telling Twilight. It's a one-of-a-kind literary project from Pakistan because this is a collection of 140 sonnets that Mr. Tahir has written during the last few years. Sir, do you want to quickly introduce this project and then we'll take it from there? Thank you, Omar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's a pleasure to be here this morning or afternoon and to share some of my concerns and some of my experiences which are reflected in this collection of 140 sonnets. A sonnet, for those of us who would like to refresh their knowledge, was a form of 14 lines, each line with 10 syllables, decasyllabic, and a proper rhyme scheme. So like a ghazal, it has its own structure. You cannot call a poem a sonnet until it meets these 3 criteria. It was invented in the 13th century, 1230 odd, by a Sicilian poet. His name was Lentino, and he developed this form and he continued to practice in it for many years. And it was later on this form was taken up by people like Dante and Cavalcanti and a whole lot of 12th and 13th and 14th century Latin poets and European poets. It was introduced into English by Wyatt, who preceded Shakespeare by several decades. And then Shakespeare wrote 154 sonnets in his own rhyme scheme, which he invented. Then we have the Spenserian sonnet. Edmund Spenser, another big name in English literature, author of the Fairy Queen. He developed his own rhyme scheme and structure. But they all adhere to 14 lines, 10 syllables, and an internal rhyme scheme. And this continued in English literature till the 20th century. We find people like W.H. Auden, a very modern poet, who also uses this form. Unfortunately, over the last several decades, this form has not really got the attention of poets because they prefer the free verse or the blank verse because it's easier to write. And the structure of the sonnet is something that you have to tackle. You have to be adept at your rhyme schemes. You have to be adept at the structure of how you're going to plan it. And therefore, I felt that having written, this is the 7th book, 3 of these books of the 7 have won national awards. So I thought that the rigor that is required of a poet is challenged by the form, because it's a difficult form. What you have to say in 14 lines. On the other hand, people like Robert Lowell, who you know is a 20th century icon of American English literature,
He wrote 14-line poems without any rhyme and without any decasyllabic count, and he called them sonnets. You can't do that. And yet, the whole American academia takes him at his word, and they say that Lowell sonnets. But I stuck to the traditional system of 10 syllables, 14 lines, and internal rhyme scheme. What I did, like Shakespeare did and Dante did and Auden did, was invent my own rhyme scheme, so that I structured it in such a way that you can see I've done Petrarchan sonnets, I've done Shakespearean sonnets, rhyme scheme I mean, and then I have invented a number of other combinations and permutations of the rhyme scheme in order to adapt it to what I think should be the way to express one's concerns. That's for the structure. So as you said, it's a strict classical form, and in modern times when free verse is the norm, and when these classical formal genres are not practiced much by poets and artists of other mediums, all over the world, how do you feel about embracing it as a modern poet, working in the age of artificial intelligence, for example? And how do you ever feel restricted, or do you rather embrace the freedom that this limitation allows you? That's a good question. You see, there's a saying in English that the man's character becomes apparent when he's on the battlefield. उर्दू में कि जब जंग में पता लगता है कि इंसान का खूबी क्या है और उसमें नुक्स क्या है, because it's a challenge, and sonnet is a challenge. So after having written 7 volumes of poetry and 3 national awards, it was time that I tackled this age-old and much venerated form and see if I have been able to say what I wanted to say most effectively. And that is for the reader to decide. Because I've done what I've done, and it's for the critics and the readers and people who love poetry, and especially Pakistani poetry in English, to decide how successful this attempt has been. This pattern has been noticed, that whenever modern poets, they adapt, classical formats. For example, the ghazal is rather really popular among Anglophone poets all across the world, but they keep experimenting with the form, and they prefer to call their works, ghazals, even if they don't really, fulfill the formal criteria. But you have been very loyal to the formal structure. How do you feel about that? And also, if you could mention a little bit more about the experimentation in the rhyming scheme that you had mentioned in the beginning. You see, I feel that any discipline, whether any creative discipline, for example, if you look at singing, or you look at classical music, or you look at painting, you have to train yourself in that particular genre in order to say something effectively and cogently. If you do not practice the classical ragas and the notes that you have to memorize in order to understand how to articulate those ragas, then you are missing something. So the grounding is very important. Picasso, before he began to break the surface of a painting into various surfaces, into various facets, the rise of Cubism, as you know, was a very fine draftsman, was a very fine person, a person who could draw very well. At the age of 7, he painted a crow which seemed so realistic that it seemed it just come to settle on a branch and was about to take off again. At the age of 7, because he had gone through the rigor of classical training, and he knew how to draw, and therefore he could then very intelligently break up that realistic image and create a cubistic image out of it. So this rigor is what is important, which unfortunately we do not see much in
20th century and 21st century poetry. And the reason for that is that people like, as I was telling Amar, people like T.S. Eliot, who write free verse, blank verse. And that opened the floodgates of people who could push through it, who did not have half the talent of T.S. Eliot had, and called it poetry, that this is a poem. So what the structure does is, it enforces you to concentrate on what your real concern is within the parameters of the 14 lines. And that in itself is a challenge. What I did as far as the rhyme scheme is concerned, that in some of the sonnets, I've done Petrarchan's sonnet rhyme schemes, I've done Shakespearean sonnet rhyme schemes, but then I combined the two as well. And if you look at the footnotes in this book, you will find that I've detailed the rhyme scheme and the changes that I've created and amalgamated. Secondly, what I've done is that in the two poems, I have had a rhyme scheme which is just one. It goes A, right through to the 14. And then another sonnet, I've done A, B, like a couplet, like a ghazal couplet. It goes A, B, 7 couplets. So what I tried to do was that not only play with the rhyme scheme, but retain the three important aspects of the sonnet: the rhyme scheme, the 14 lines, and 10 decasyllabic. So this is what Shakespeare did. He took Petrarchan's sonnet and changed the rhyme scheme. Similarly, this is what Spenser did. He took the Italian model and changed it and used it in his poetry. So that liberty is there, that you have a structure in which you can change the rhyme scheme, but you cannot change the other two, which is 10 syllables and 14 lines. Because the structure has to be contained within those 14 lines. This book has been received really well by some leading literary academics, you know. For example, Professor L.K. Boehmer, who's currently, she's the professor of world literature in English at Oxford, and also a founding figure in the field of colonial and post-colonial literary studies. She says about the book, this collection of 140 sonnets shows a rich and prismatic variety, deftly handling this complex traditional form through the clever deployment of meter and rhyme. The sequence covers a great range of subjects, philosophical, linguistic, and personal. The book shows Yeatsian ambition in its authoritative bridging of private and public realms, which is attentive to both the natural and the human seasons. I think it's a big honor for Pakistan because in poetry, in the last 20 years or so, you know, the scene has been rather a little, there's nothing much to celebrate actually. If you look at the scene, and we haven't been able to find any space in the international literary journals, or we haven't had, you know, this honor of receiving praise by such academics. But I think this is really for the first, fiction has seen that glory, but this is really for the first time that poetry in English from Pakistan is being, you know, and that too formal poetry, you know, which is being recognized by such globally recognized literary academics. Sir, if you could kindly share a little bit about some of the themes. You know, we have talked about the form. If you could kindly share more about the themes, because there are so many. By the way, Shakespeare also wrote 154 sonnets, and we have 140 sonnets in this collection. So that's a lot of work. So how do you... Apart from these 140 sonnets, I've already written at least 20 sonnets before this, and those are included in my other 6 books. You know, it's a form which has involved me right from the beginning. In fact, from my Oxford days, I've been writing in this form. There was an Oxford competition when I was a student there,
And I was shortlisted. I didn't win it. Somebody else won that year's Oxford Prize, but I was shortlisted for that prize. And that got me thinking that if I can, sitting here in Oxford, make a slight contribution to project Pakistani English poetry, then I should continue to do that for the rest of my life. That's what I've been doing. Lots of people have commented on it. And I feel that just like the novelists in Britain who are Pakistani diaspora or Pakistani writers who get published abroad, gradually there is going to be an awareness about the fine poetry that is being written in Pakistan by Pakistanis. And it will come into notice because, as you've seen, this book solicited the comments of a person who is considered an authority, a world authority, on literatures in English by non-English writers. So gradually we are getting there, and I'm sure the next generation of Pakistani poets in English will be able to have a bigger impact, and we received far better than the pioneers have been received. It's just a matter of how you are able to share your experiences with people outside. You see, the point is that we don't read our own literature. When I retired from service, I founded the International Center for Pakistani Writing in English at the Khaleeq College, Lahore. I ran it for 5 years. It's now being run by a very competent Dr. Wasim Anwar. He's running it. What the impulse behind founding that center was that we must project our own writers. Nobody is going to do it for us. Nobody is going to get up from another third world country and say, oh, Pakistan is doing very well, but acha kaam ho raha hai, usko padho. Nobody is going to do that. Because everybody is going to project their own work. And so it's important that we get into these international fora, start speaking out, start reading out our work, so that people begin to see that, yes, apart from the novel, which Pakistanis have done very well in, there is also a very strong tradition of poetry. So that is important. And the one way of doing that is to buy writers. Because you see, these commercial organizations, they want to sell the work. They are not interested in a work which doesn't sell. It's as simple as that. It's a matter of economics for them. So how do you get these big publishing houses to start publishing Pakistani poetry? It's by buying the work of people who are writing and making it economically viable for publishers. It's as simple as that for them. The quality, of course, should be controlled, and that only the publisher should decide. You know, in Britain, they have readers or agents who look at your work and who go through various criteria to see if this work is worth its while or not. So that is something separate, but initially it must be written by Pakistanis. It must be bought and published by Pakistanis. And that will create the ambiance for other nations to look at Pakistani work. And in this, I must say, Ammar, who is a poet himself, did a wonderful thing, that he reached out across the border to India, and he created an anthology of 10 Pakistani poets, which the Indians have on their website. You see, that's how you go about it. The Indians are far ahead of us. I mean, I founded the International Center of Pakistani Writing in English in 2014 at Khaleeq College. There are already 3 centers of Indian writing in English in India. And they've been working at it since the last 30 to 40 years. You see? And that is why the Indian presence in literature in English is so large. More literature in English is published in India than in Britain. Isn't that surprising? It's because people buy and they read. And they have these festivals in which they exchange ideas. That's what we need here in this country also. Thank you so much. I'm afraid we'll have to conclude the session in the next 10 minutes. I've been told by one of the volunteers. But just to conclude, I must really congratulate you, sir, for decolonizing this genre. Because
by incorporating, visuals and metaphors from our own region, from our own culture, you have really decolonized the sonnet. And I think this is a moment that needs to be celebrated. Now, if we have any questions or comments, one by one maybe. Yes, sir. I think... If it was possible, then kindly please recite one sonnet here for us. And secondly, I just want to know that what kind of themes you have covered in your sonnet. Thank you very much. It's a good suggestion. You must read one sonnet. Yeah. Read. It's about love, because the sonnet actually started as a love poem. It's about love, but different types of love. It's about aging, because one has gone through several decades of one's age. It's about experience of other cultures. It's about your whole experience and emotional spectrum. So it's in 140 sonnets, a lot of themes have been covered. There is one sonnet in which I compare myself to a Chinese poet, Du Fu, who was considered one of the two greatest Chinese poets, and it's sort of a friendly dig at him. So I think I'll read that today. This is Du Fu. He was born in 7012 and he died in 770. This is sonnet 115. So I'll just read out the sonnet 115. Du Fu is one of the two greatest poets in Chinese literature. A junior contemporary of the other greatest poet, Li Po. He lived during the turbulent period of the Tang dynasty, 618 to 906 of the Common Era. The period of this dynasty is considered a golden age of Chinese art and culture. The sonnet weaves common and contrasting elements of two poets, him and myself. The Pakistani poet was a civil servant. Du Fu failed the examination of civil service twice and did not make it to the august Chinese civil service. Du Fu lived through turbulent times when civil war was raging in the empire of the Tang dynasty. The Pakistani myself lived through the civil war of East Pakistan, where my father had served earlier, leading to Bangladesh. Du Fu lived near the Three Gorges, a hilly area, and the Pakistani lives in the flat land of the land of five rivers. Now, the sonnet goes like this, and has its own rhyme scheme. If to the civil service you had made it, we would have had another common ground. I too have climbed up more than one summit, and in a glance seen things that dwarf all around. You lived through turmoil with enduring grit, your itinerant life yielding profound sorrow, and I witnessed my country split into two for reasons that still confound. But this winter is my celebration of your last days at Three Gorges, and not among my land flat with young wheat, not strife. Let me not hurry our separation, for what is a poet's long work if not the consideration of his whole life? Yes, Beta. Assalamu alaikum. My question is that how do you decide themes or topics for your poems? And have you ever faced any challenges as a poet? How did I?
How do I could That quite... have you ever faced any challenges as a poet? Faced any challenges? As a poet. As a poet, while writing these sonnets. That's the question? Yeah. Poetry itself is a challenge, beta. Just as life is a challenge. Because if you do not rise up to the occasion, the challenge that is posed by poetry, and handle it the way you think you should or you could, then it's not worth writing. Challenge is always there. Even when you're writing blank verse and free verse, if you're really competent, like T.S. Eliot was, or Baudelaire was, the French poet, you make some sense out of it. But you have to be convinced that this challenge is something that satisfies you, that ultimately the product of that challenge is something that you are pleased with. And that you can only learn by reading a lot of great poets and understanding how they work. Because for a poet, for me, the biggest challenge, if at all you can call it that, it was how the other poets have been able to say what you want to say. You see, because I'm talking about the theme of love in these sonnets. And the theme of love has been perennial. It has been there forever and ever. But every poet has tried to address it in his own way. That is a challenge, that you bring something new and something original to whatever challenge that you want to face. I think the time's up. The book is available outside. It has been published by the University of Punjab. And I think there's a discount. So if you want to buy it, now is a good time. Thank you so much, Thank you. Saab. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you very much for attending this session. The next session
For that, our panelists are Mehboob Zafar and Tariq Naeem. Mehboob Zafar is a poet in Urdu and Punjabi. He also writes in Sindhi and Hindi, recipient of Bahadur Shah Award in Delhi. He has translated many English and Sindhi writing about the great Sufi poet of Sindh, Shah Abdul Latif Bhai. Thank you. There will be a question and answer session after the discussion. Thank you very much. کوئی بات نہیں. تار سے ہٹاؤ نا, تار سے, تار نیچے آ رہی ہے نا تو وہ ہاں اب کھول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, اس وقت ہم اردو کے بہت ہی ممتاز اور خوبصورت شاعر جناب طارق نعیم کی کلیات آنکھ سے آسمان جاتا ہے کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہیں, اور اس خوبصورت شاعر سے ان کی کتاب کے حوالے سے, ان کے اشعار کے حوالے سے, ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم مکالمہ کریں گے, ان سے بات کریں گے, ان سے کچھ سنیں گے بھی, اور پھر آپ کے دو چار احباب کے سوال بھی لیں گے. طارق نعیم اردو کے ان ممتاز اور اہم ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے جو اپنے عصر میں نمایاں ترین لوگ ہیں. طارق نعیم کو پوری اردو دنیا میں ان کے شعر کے حوالے سے, ان کی شخصیت کے حوالے سے, ان کی کتابوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. اور طارق نعیم کو میں عرض کروں کہ ان کے 3 شعری مجموعے اب تک آ چکے ہیں, اور یہ چوتھا جو ہے ان کا کلیات ان تینوں شعری مجموعوں پر مشتمل ہے, آنکھ سے آسمان جاتا ہے. طارق نعیم صاحب کا تعلق جو ہے وہ ملتان کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں سے ہے, اور ان کی ابتدائی تعلیم بھی وہیں کی ہے. بی اے انہوں نے بہاولپور سے کیا تھا, پنجاب یونیورسٹی سے, لاہور سے انہوں نے ایم اے اردو کیا, وہیں پر یہ کالج میگزین کے ایڈیٹر بھی رہے. اسلام آباد میں جب یہ آئے تو یہ اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں سینئر آڈٹ افسر رہے. ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے بطور پروڈیوسر بھی طارق نعیم صاحب ایک عرصے تک وابستہ رہے ہیں. 15 سال تک وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں اردو کے لیجنڈ شاعر جناب احمد فراز کے ساتھ انہوں نے کام کیا, اور بطور PRO وہاں پہ رہے. وہیں سے ایک بہت ہی عمدہ پرچہ نکلتا تھا کتاب کے نام سے, جس کے طارق نعیم صاحب ایڈیٹر بھی رہے ہیں. اس کے بعد وہ ایوان سر سید میں ڈائریکٹر میڈیا کے طور پہ انہوں نے کام کیا, اور وہاں پہ ایک علم و عمل کے نام سے ایک پرچہ نکلتا تھا, اس کے بھی وہ ایڈیٹر رہے ہیں. 1985 میں انہیں پاکستان یوتھ لیگ کی طرف سے بہترین نوجوان اہل قلم کا ایوارڈ ملا. 2000 میں ان کی کتاب دیے میں جلتی رات کو پروین شاکر عکس خوشبو ایوارڈ سے نوازا گیا. سہمائی عکاس ایک بڑا اچھا پرچہ ہے اردو کا, اس کے وہ ایڈیٹر بھی رہے ہیں. جنگ اور نوا وقت میں وہ ادبی موضوعات پر لکھتے بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے دیے میں جلدی رات,
یہ جسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اس کو پروین شاہ کے رتبی ایوارڈ بھی ملا، وہ 2000 میں شائع ہوا تھا اور اس کے غالباً 3 ایڈیشن بعد میں شائع ہوئے، 2003 میں اور پھر 2014 میں. اور اسی کتاب کو، ان کی جو بہت اہم کتاب تھی جس نے پوری اردو دنیا میں انہیں بہت نام دیا، بہت شہرت دی، بہت عزت دی، اسی کتاب کو پروین شاہ کا ایوارڈ بھی ملا تھا. ان کا دوسرا شعری مجموعہ تھا رکی ہوئی شاموں کی راہداریاں. یہ مجموعہ آیا تھا 2006 میں اور 2006 ہی میں اس کا دوسرا ایڈیشن آیا اور پھر 2014 میں اس کا تیسرا ایڈیشن آیا. ان کا تیسرا مجموعہ ہے وقت کا انتظار کون کرے اور یہ اپریل 2020 میں شائع ہوا. یہ مجموعہ احمد فراز صاحب کے نام ہے. اس سے پہلے ان کے جو 2 مجموعے، ایک مجموعہ مظہر الاسلام کی اور ایک اردو کے اہم شاعر جناب افتخار عارف کے نام ہے. تو طارق نعیم صاحب بہت ہی اپنے عصر کے جتنے بھی لکھنے والے ہیں ان میں نمایاں ترین اور ممتاز ترین شعراء میں شمار ہوتے ہیں. ان کے حوالے سے بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، ان کی شاعری کے حوالے سے ہو سکتی ہے، مگر ہم آج یہ چاہیں گے کہ چونکہ وہ طارق کم سخن ہیں تھوڑا سا، اور وہ جو ایک شعر ہے کہ اس کم سخن سے کیسے کوئی گفتگو کرے جو مستقل سکوت سے دل کو لہو کرے. تو ہماری بھابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹی بھی، تو میں چاہوں گا کہ آج ہم ان سے کچھ بات کریں اور مکالمہ ان سے زیادہ ہو، ان سے زیادہ بات ہو، میں کم بات کروں. یہ چونکہ صرف آغاز کے طور پہ میں نے کچھ باتیں کی. میں طارق کے حوالے سے بہت بات کر سکتا ہوں. طارق سے میرا اپنا تعلق جو ہے وہ گزشتہ 35 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، اور میں پورے تیقن سے اور پوری محبت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ان کی شخصیت میں کوئی بناوٹ یا تصنع نہیں ہے، جتنی اجلا پن ان کی شاعری میں ہے اور حسن اور دلاویزی ہے، اتنے ہی یہ خود بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت ہی عمدہ انسان ہیں. تو طارق، ہم گفتگو میں نے کہا کہ بہت ہو سکتی ہے. میں جب اس شہر میں آیا تھا تو اس زمانے میں آپ کا شعر اور آپ کی چیزیں پورے یہاں پہ حلقوں میں مشہور تھیں کہ ہر شخص مجھے صورت اخبار اٹھا کر صفحات سے مطلب کی خبر کاٹ رہا تھا. اتنے عمدہ شعر اردو شاعری کو آپ نے دیے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں جو کہ وقت کم ہے اور ہم نے پھر سوال بھی لینے ہیں، آپ سے بھی کچھ سننا ہے، کہ آپ جیسا میں نے کہا کہ طارق کم بولتے ہیں مگر وہ اپنا سارا کتھارسس اپنی شاعری میں اتارتے ہیں، اور شعر جب وہ ان کا کہا ہوا جب شعر ہمارے سامنے آتا ہے، کتاب کی زینت بنتا ہے، تو وہ اپنا ایک مقام متعین کرتا ہے. طارق، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے سفر کا آغاز کب کیا، کب منکشف ہوا آپ پر کہ آپ شاعر ہیں اور یہ سلسلہ چلا آگے؟ جی شکریہ بہت. عموماً 7ویں 8ویں میں تھوڑا شاعری کا شعور آ جاتا ہے، تو میں اس زمانے میں 5ویں میں تھا تو وہ اردو ڈائجسٹ مجھے کہیں دیکھے میں نے. اچھا. تو وہ پھر میں نے ان سے کہا کہ 2-4، تو وہ انہوں نے مجھے پرانے جو پڑھے تھے تو وہ مجھے دیے. تو 5ویں سے میں نے اردو ڈائجسٹ پڑھا اور اس میں کچھ شاعری وغیرہ، تو شاعری سے ایک لگاؤ پیدا ہوا. تو 8ویں 9ویں میں جب آئے تو تھوڑے بہت شعر گڑھنے شروع کر دیے. تو ہمارے اسکول میں کوئی ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. تو وہاں ایک شاعر آئے تھے تو انہوں نے کسی واقعے کو منظوم کیا ہوا تھا. تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے سارے اسکول کو اکٹھا کیا اور وہ بتایا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو انہوں نے وہ تھوڑی سی اس میں سے سنائی کچھ، تو میں بڑا اس سے متاثر ہوا. ایک ہی بحر میں تھی وہ پوری کتاب. تو پھر میں اسکول میں اسی بحر میں پیروڈی کرتا تھا لڑکوں کو چھیڑنے کے لیے. بہرحال تو پھر فرسٹ ایئر تک آتے آتے تو اچھے خاصے شاعر بن گئے تھے. واہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماسٹر کے جو
عمل تھا اس سے پھر آپ کی شاعری کا آغاز ہوا گیا؟ جی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تو ہو چکا تھا. سیکنڈ ایئر میں تو میں نے فارسی میں بھی غزلیں لکھی تھی ایک دو. اچھا، واہ واہ واہ. تو ہمارے ایک پروفیسر تھے وہ ایران سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے اور شادی بھی وہیں سے کر کے آئے تھے. تو بڑے وہ اسٹوڈنٹ حیران ہوتے تھے کہ ایران سے شادی کر کے آئے، کیونکہ ایران والے اسی طرح ایسے نہیں مطلب ہے کہ وہ. تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. اور ایسی کالج تھا بھاولپور. بھاولپور سے آپ نے بی اے کیا؟ بھاولپور سے؟ جی جی. تو بہاولپور کی اور ملتان کی جو سرزمین ہے یا مٹی ہے بڑی سبمسو سی اور بڑی عاجزی اور بڑی، کیونکہ وہاں ریاستی نظام رہا ہے بہاولپور میں. تو لوگوں کے ہاں ایک ادب آداب، ایک تہذیب، ایک تمدن، تو وہ کافی اس میں ہیلپ ملی ہمیں بھی. اور کچھ اساتذہ بھی ایسے تھے، سہیل اختر صاحب تھے، وہ خود بھی بڑے شاعر تھے اور مطلب کافی. تو اس کے بعد آپ لاہور آ گئے، لاہور سے آپ نے ایم اے کیا؟ اس کے بعد اسلام آباد ہی آ گئے سیدھے. اچھا. تو پھر میں نے پرائیویٹ کیا ہے وہ لاہور ایم اے سے، پنجاب یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو باقاعدہ آغاز ہے شاعری کا، اور جو آپ کا پہلا مجموعہ بھی آیا، اور آپ کو جو ایک عالمگیر شہرت آپ کے شعر کی وجہ سے میسر آئی، وہ اسلام آباد میں آ کر. جی اسلام آباد میں بالکل. یہاں کا ادبی ماحول بہت ہی مضبوط اور توانا تھا. اور یہاں تک کہ جب افتخار عارف صاحب اسلام آباد میں آئے تھے تو ایک مشاعرے میں وہ پہلی دفعہ شریک ہوئے تھے. تو وہ اسلام آباد کی، یعنی ہم لوگ شامل تھے اس میں، اتنے متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں نے پوری دنیا میں مشاعرے پڑھے ہیں اور گیا ہوں، لیکن اسلام آباد میں ایک ہی چھت کے نیچے اتنے اچھے شاعر موجود ہیں میں نے اور کہیں نہیں دیکھے. واہ واہ. تو پھر ماحول ایسا ملا کہ پھر شاعری کے امکانات بڑھتے گئے. اور پھر آپ ایک بڑے ایک احساس شاعر کے ساتھ آپ کے 15 سال گزرے، جس سے آپ کی شاعری کو اور میں سمجھتا ہوں کہ تقویت ملی. وہ ہمارے ایک پروفیسر تھے آرے خان، ایسی کالج میں. وہ یوسف رضا گیلانی وغیرہ کے بھی وہ رہے ہیں، وہ بھی وہاں شاید پڑھے ہیں، قاسمی صاحب بھی وہاں پڑھے ہیں. تو وہ جب بھی کلاس میں آتے تھے تو کبھی کبھی 2 شعر پڑھتے تھے. تو ایک شعر مجھے دونوں یاد ہیں، لیکن ایک شعر میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی، خواب کیا دیکھا، خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا. یہ شعر طارق احمد تو فراز صاحب کا وہ ہے. شعر بڑا اچھا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے. یہ شعر احمد فراز صاحب کا ہے. میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ جب اسلام آباد میں آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو فراز کا شعر ہے. اچھا. تو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، فراز کا ہی نہیں پتہ تھا ہمیں. تو اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ غالب کی زمین میں انہوں نے شعر کہا ہے، غزل کہی ہے. اور آپ یقین کریں کہ 2 شعر ان کے فراز صاحب کے ایسے ہیں کہ وہ غالب، ایک قافیہ تو غالب نے چھوڑ دیا، استعمال ہی نہیں کیا، جو میں نے شعر سنایا ہے تعبیر کا. اور پہلا نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا. تو وہ کہتے ہیں کہ منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، بات کر تجھ پر گمان ہونے لگا تصویر کا. رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی، خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا. جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز، سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی میرے زنجیر کا. تعلقات 2 شعروں تک تھے، باقی آگے ان کے زیادہ تھے. واہ واہ. ٹھیک ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ جو باقی کے تعلقات جو آپ میرے نام سے منسوب کر رہے ہیں وہ آپ کی طرف میں آؤں. اچھا طارق، یہ مجھے بتائیں کہ جیسے میں تو مرید نیازی ہمارے یہاں ایسے شاعر ہیں جی کہ جن کی شاعری میں وہ سارے استعارے آتے ہیں جو آپ کی شاعری میں بھی میں دیکھتا ہوں جی، اور وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. جیسے آسمان ہے یا کائنات ہے، رات ہے، صحرا ہے، دریا ہے، شام ہے، خواب ہے،
گمان ہے، خوف، یہ سارے میں ان کے سارے اشعار بھی آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن یہ مسلسل آپ کی شاعری کا حصہ ہے. جی کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کیا، کس طرح سے آپ کی شاعری میں آتے ہیں؟ اصل میں یہ جو رات ہے اور یہ دریا ہے اور یہ صحرا ہے اور یہ بہت بڑے استعارے ہیں، زندگی کے بھی اور شاعری کے بھی. اگر آپ رات پر بات کریں گے تو رات پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. رات جو ہے وہ خوف بھی ہے، وہ طلسم بھی ہے، وہ حیرت بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن کیونکہ میری پیدائش ایک ایسی جگہ پہ ہوئی تھی جہاں طویل سارا تھا اور صرف 2 گھر تھے ایک کنارے کے اوپر، تو جن میں ایک ہمارا گھر تھا، تو وہ سارا جیسے اندر آ گیا میرے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ رات کے بعد جو ہے وہ سہارا بھی بہت بڑی حیرت ہے اور بہت بڑا طلسم ہے اور کشادگی ہے، اور اس میں آپ رات کو دیکھیں گے تو ایک ٹیلا جہاں پہ ہوگا، صبح دیکھیں گے تو وہ وہاں نہیں ہوگا. وہ ایک زندہ چیز ہے سارا، جس کو مطلب حرکت کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، اپنی حیرت لے کے. تو میری شاعری میں یقیناً یہ چیزیں موجود ہیں. اور وہ باقی یہ ہے کہ رومانٹک شاعری بہت ہو چکی اور اس پہ بات ہو سکتی ہے، نئی بات ہو سکتی ہے. تمہارا ایک شعر ہے، کیونکہ میں آپ رومانٹک کی طرف فوراً آ گئے، گمان اور صحرا سے اور دریا سے، تو تمہارا ایک شعر ہے جو مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ اس طرح سے تجھے داد جمال دی جائے، کچھ اس طرح سے تجھے داد جمال دی جائے کہ آئینے کی بھی حسرت نکال دی جائے. اور تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آپ کی شاعری میں رومانٹک کا پہلو ذرا کم ہے. کسی نے یہ اس زمانے کی ہے، کسی نے چاند کی تعریف مجھ سے پوچھی ہے، میرا خیال ہے تیری مثال دی جائے. واہ 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 واہ، یہ بھی اس میں ہے. تو اتنے تاریخ آپ تو میں لیکن یہ جو ہے پھر میں اپنے اس کی طرف آ جاتا ہوں کہ کبھی کبھی تو میں ہیلا ساز سوچتا ہوں، کبھی کبھی تو میں ہیلا ساز سوچتا ہوں، تیری طرف تیری دنیا اچھال دی جائے. واہ 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 واہ. تو ہاں کیا ہے، ایک اور شعر ہے کہ وہ اپنا نیا نیا ہوں فقیری میں اور ڈرتا ہوں. واہ. نیا نیا ہوں فقیری میں اور ڈرتا ہوں، کوئی نگاہ نہ کاسے میں ڈال دی جائے. تو یہ اس طرح کی. مگر رومان جو ہے وہ آپ کی شخصیت میں تو موجود ہے، اور میں تو نہیں سمجھتا کہ جو جمالیات کے بغیر کوئی شاعر جو ہے، اور وہ پورا جمال آپ کی شاعری میں بھی ہے، آپ کی شخصیت میں بھی ہے، آپ کے رکھ رکھاؤ میں بھی ہے، آپ کی گفتگو میں بھی ہے. تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شاعری میں نہیں ہے؟ شاعری میں یہ ہمیں شاعری میں کم نظر آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاعری میں رومانٹک وہ ماحول نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت کے اوپر اور بہت شاعری ہو چکی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کائنات ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، دنیا ہے، حیرت ہے. واہ. تو مطلب ہے کہ یہ آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی، گمان. میں نے گمان کو بہت استعمال کیا ہے. جی جی. اور میں اپنی حد تک گمان کو یقین سے آگے کی منزل سمجھتا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ گمان کے ذریعے ہی یقین تک پہنچا جا سکتا ہے. واہ واہ. تو ہم رات کو بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جیسے اختر رضا سلیمی آئے تو انہوں نے بہت ہی رومانٹک شعر سنائے، مگر وہ انتہائی سنجیدگی طاری کیے ہوئے تھے اپنے آپ پر. جی. اور آپ کا بھی یہی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ کا جو بظاہر جو ہے وہ ایک شاعری کا جو کڑے تہور ہیں، دبنگ لہجہ ہے آپ کی شاعری کا، اور پھر آپ میں اس میں رومان بھی ہے، میں نے آپ کے اشعار میں،
لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت میں بہت سنجیدگی ہے اور وہ اس میں اس کا ربط جب آپ وہ شعر پڑھتے ہیں تو اس طرح سے قائم نہیں رہتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں شاعری ہے ہی سنجیدہ ترین عمل. اس کو ہم آج کے مشاعروں کے تناظر میں تو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ مشاعرہ اور چیز ہے اور چیز ہو گیا ہے اور چیز تھا نہیں. مشاعرہ ہماری ایک تہذیبی روایت تھا، اور صرف مشاعرہ نہیں تھا، وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا، ادارہ تھا، جس میں بیٹھنے کے آداب بتائے جاتے تھے، اٹھ کے چلنے کے آداب بتائے جاتے تھے، گفتگو کرنے کے، شعر سنانے کے، شعر پڑھنے کے انداز. تو وہ نشست و برخاست، تو وہ چیزیں تو اب رہی نہیں. اب مشاعرے کی جو صورت حال ہے وہ شاعری سے ہٹ کر ہے. شاعری کا یہ مزاج نہیں ہے. شاعری تو ایک قسم کی انتہائی تنہائی کا عمل ہے، اور تنہائی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ شاعر سے. شاعر جتنا ہی خلوت میں جائے گا اتنی ہی زیادہ اچھی شاعری وہ کر پائے گا. بالکل صحیح، بالکل. اور شاعری کے ساتھ آپ بے نیازی کریں، شاعری کے ساتھ چالاکی اور استادی نہ کریں. اگر آپ شاعری کے ساتھ چالاکی اور استادی کریں گے تو شاعری وہاں جا کے کھڑی ہو جائے گی. آپ اس کو بلاتے رہیں گے، آپ کے پاس نہیں آئے گی. تو گویا یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. گویا یہ جو طریقہ واردات میں کہوں گا آپ کی شاعری کا، بالکل یہ آپ کو ممتاز کرتا ہے. اور یہی طریقہ واردات آپ کی گفتگو کا بھی ہے، جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ کم سخنی جو ہے اس سے کچھ لوگ ہماری طرح کے وہ بول کر اظہار کر دیتے ہیں، اور کچھ آپ ایسے لوگ جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ اور سکوت کے ساتھ ان سارے عوامل کا ذائقہ لیتے ہیں، لطف لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور اسیر کرتے ہیں لوگوں کو اپنی کم سخنی سے، اپنی کم گفتگو سے، اور پھر شعروں میں وہ سارا رس ڈیل دیتے ہیں اور وہ شعروں سے لوگ اس کا ذائقہ لیتے ہیں، لطف لیتے ہیں. طارق، میں نے کہا کہ جتنے ہم آپ کے بارے میں گفتگو کریں، جو کہ ہمارا بہت پرانا تعلق آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ کے شعر کے ساتھ بھی ہے، اور یہ سارا سفر بھی ہم نے آپ کا دیکھا ہوا ہے. اب الحمدللہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسا بھی بہت کم ہوتا ہے. دیکھیے 35 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. میں نے آغاز میں بھی یہ بات کی تھی کہ جتنی آپ کی شخصیت میں کوئی تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی مصالحت نہیں ہے، اور محبت جتنی ہے وافر مقدار میں، وہ تعلق ہمارا آج بھی اسی طرح سے قائم ہے. اور بہت ہی خوبصورت آپ کی شخصیت، بہت ہی عمدہ آپ کی شاعری. لیکن جب آپ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم نے کچھ سوال بھی لینے ہیں، اور آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ ہم کچھ سنیں. جب اس پورے سفر میں آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا احساس ہوتا ہے؟ گزشتنی کا، رائیگانی کا احساس ہوتا ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے، کیا کھویا، کیا پایا، کیا سمجھتے ہیں؟ خوشی کا احساس ہوتا ہے. میں نے کبھی رائیگانی کا احساس ہونے نہیں دیا، اور مجھے تو جتنی بھی ٹریجڈی ہو، جو گزر چکا ہے پاس، وہ ویسے بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پڑھنے والے جو اولین قارئین ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں. تو سب سے پہلی حیرت تو یہ ہے، اور یہ بعد میں سوال بھی ہوگا، کہ اتنی سفر، سمندر ایک کردار ہے، ان سب کے باوجود یہ ایک بہت ہی گہرا ناول آپ نے قرار دیا. کہ یہاں وہاں اشارے کیے، لیکن دونوں نے کوشش کی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ سادہ سی کہانی ہے جی، اور قاری اسے پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. میرے سوال پہ آنے دیں. کیا ہوا؟ آواز آ رہی تھی، ہم تو اس لیے رکے تھے. یہ آوازیں آ رہی تھیں بہت. جی جی ٹھیک. جی جی، میں آپ سے گزشتنی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ رائیگانی کا احساس اور گزشتنی. رائیگانی کا کوئی احساس نہیں ہے، اور جو گزر گیا ہے اور جیسا بھی گزر گیا ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے، اور اچھے کی امید ہی رکھنی چاہیے اور اچھا سوچنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے، ہر حال میں پازیٹیو رہنا چاہیے. اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ آگے بڑھ سکیں گے، اگر آپ نیگیٹو ہوں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں. بالکل صحیح ہے.
اور آپ ماشاءاللہ بہت پازیٹیو ہیں افسر ندیم سید صاحب. آپ ایسا پازیٹیو آدمی جو ہے وہ بہت کم ہمیں دیکھنے کو میسر آتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا یہ اس محبت کا اور اس پازیٹیونیس کا میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت شہرت دی, بہت عزت دی, آپ کے شعر کو بہت توقیر عطا ہوئی. آپ کے سینئرز جو ہے جو یہاں پہ احمد فراز صاحب سے لے کر افتخار عارف صاحب اور توصیف تبسم صاحب اور جتنے بھی اہم لکھنے والے ہیں انہوں نے آپ کی شاعری کو ہمیشہ اولویت دی ہے. اور جب بھی ذکر ہوا ہے, جب بھی انہوں نے گفتگو کی ہے تو انہوں نے اگر کوئی حوالہ دیا ہے اس شہر میں اچھے شاعر کا تو وہ طارق نعیم ہے. اور خود دنیا بھر میں آپ کو آپ کے شعر کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے, جانا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے. پہلے ہم سوال لے لیتے ہیں. جی حمید شاہد صاحب, چونکہ وقت کم ہے, اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو مائک دیجیے گا. جی یہاں پہ. بہت شکریہ جی. سوال کیا کرنا ہے, ہم نے تو ان کا اعتراف کرنا ہے بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا حق تھا اور جس طرح انہیں پہچانا جانا چاہیے تھا ابھی وہ نہیں ہوا. جتنے ان کی توفیقات ہیں شعر کہنے کی. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ میں مطمئن ہوں, لیکن ان کی شاعری بتاتی ہے کہ نہ تو وہ اس صحرا جتنی وسعت سے مطمئن ہے, نہ ان آفاق سے مطمئن ہے. وہ تو آسمان سے اوپر بھی اپنے پروں کے ساتھ اڑ کے جانا چاہتے, اس آفاق سے بھی نکلنا چاہتے ہیں. ذرا ان کے شعر پڑھ کے دیکھ لیجیے. ایک تو حیرت اور بے پناہ حیرت ان کے ہاں موجود ہے, اور دوسرا بے اطمینانی ان کے ہاں بہت زیادہ موجود ہے. رات کی وسعت بھی, رات جب آتی ہے تو ظاہر ہے اس کے بھید بھی اس کے ساتھ آتے ہیں, اور ایک خوف بھی ان کے ہاں وہ نظر آتا ہے. تو یہ اطمینان اس طرح کا تو نہیں ہے کہ آپ ماضی کو دیکھ رہے ہیں, بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو ماضی پورا ہے پیچھے وہ بھی ان کا سارا اس کا ایسا ہو رہا ہے. اور ان کے جو نثر ہے جو آپ دیکھیے ہر کتاب کے آغاز میں جو ان کے موجود ہے, اس کے ابتدائیے میں بھی, اس میں بھی وہ اتنی خوبصورت نثر ہے, اس کے اندر بھی یہی چیزیں انہوں نے. وہ اطمینان ہو جائے پھر تو شاعر گیا, پھر تو وہ اطمینان تو ہے ہی نہیں. مطلب میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں مطمئن ہوں اب تک کا جو میرا سفر ہے, صرف یہ بات کر رہے تھے. جی آپ نے کوئی سوال نہیں کیا ہمیں؟ اچھا, میں زندگی کے سفر کی بات کر رہا ہوں کہ زندگی کے سفر سے مطمئن ہوں, لیکن میں اپنی شاعری سے مطمئن نہیں ہوں. طارق صاحب, آپ نے ابھی جو شاعری کی انٹرپریٹیشن کے لیے جو اتنا خوبصورت بات کی ہے, یہی بات منیر نیازی نے ایک دفعہ دوسرے الفاظ میں کی تھی. انہوں نے کہا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ شاعری پھر دور کھڑی ہو جائے گی, وہ آپ کے پاس نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. منیر نیازی نے کہا تھا کہ اگر آپ شاعری سے ٹھگی کریں گے تو شاعری کی دیوی آپ سے ناراض ہو جائے گی, اور وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی. منیر نیازی نے یہ بات کی تھی. باقی آپ کی شاعری کے حوالے, آپ ایک بڑے شاعر ہیں, ایک اہم شاعر ہیں. میں کبھی شاعر کو چھوٹا, بڑا, عمدہ, غیر عمدہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں اہم شاعر, اپنے وقت کا, اپنے عہد کا, اپنے زمانے کا, کہ جو سوالات تھے وہ آپ نے اپنی شاعری میں کیے ہیں. یہی ایک اچھے شاعر کی, اہم شاعر کی پہچان ہوتی ہے کہ اس نے ان کو نظر انداز نہیں ہونے دیا. اچھی بات. تو یہ آپ کی صفت ہے, آپ کی اہم شاعری ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو پڑھتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. طارق, ہم التماس کریں گے آپ سے کہ آپ اپنے کچھ اشعار, چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اگر کچھ سنائیں تو یہ غزل. دل میں آباد نیا شہر گماں ہونا تھا, دل میں آباد نیا شہر گماں ہونا تھا. تم نہ ملتے تو بہت جی کا زیاں ہونا تھا, تم نہ ملتے تو بہت جی کا زیاں ہونا تھا. ایک زنجیر تعلق بھی نہ ٹوٹی جن سے, کیا کہنے, ایک زنجیر تعلق بھی نہ ٹوٹی جن سے. فاصلہ ہجر کا طے ان سے کہاں ہونا تھا. واہ واہ واہ. فاصلہ ہجر کا طے ان سے کہاں ہونا تھا. فیصلہ اس نے اسی ایک گواہی پہ کیا, فیصلہ اس نے اسی ایک گواہی پہ کیا.
دکھ تو یہ ہے کہ ابھی میرا بیاں ہونا تھا. واہ واہ واہ. فیصلہ اس نے اسی ایک گواہی پہ کیا. دکھ تو یہ ہے کہ ابھی میرا بیاں ہونا تھا. عشق ہم اہل نگارش کے سبب زندہ ہے. کیا کہنے. عشق ہم اہل نگارش کے سبب زندہ ہے. ہم نہ ہوتے تو کوئی کیس کہاں ہونا تھا. واہ 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 واہ. عشق ہم اہل نگارش کے سبب زندہ ہے. ہم نہ ہوتے تو کوئی کیس کہاں ہونا تھا. تم نے کس ریت کا پیوند لگایا ہے اسے. واہ. تم نے کس ریت کا پیوند لگایا ہے اسے. دل کے دریا کو ابھی اور رواں ہونا تھا. دل کے دریا کو ابھی اور رواں ہونا تھا. طارق بہت شکریہ. وقت ہمیشہ آڑے آ جاتا ہے اور یہ تو وقت بہت ہی کم تھا. ایک اتنے اہم اور اتنے خوبصورت شاعر سے مکالمہ کرنے کا، بات کرنے کا، اور تم نے آخر میں اپنے خوبصورت رومانی اشعار سنا کر اور مہمیز کیا ہم سب کو. وہ میں نے محبوب کے کہنے پہ سنا ہے، ورنہ میں اپنے سناتا تو وہ ہر طرح کے ہوتے. بہت بہت خوشی ہوئی. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اصغر ندیم سہیل صاحب کا، حمید شاہد صاحب کا، اور طارق ہی کے 3 اشعار پہ ختم کرتا ہوں اس مجلس کو کہ اپنی کسی خواہش سے کہ تقدیر سے آیا، میں خواب میں ایک خطہ تعبیر سے آیا. دنیا تو مجھے گر کے سنبھلنے بھی نہ دیتی، اس اوج پہ میں حرف کی تاثیر سے آیا. اے میرے مصور، میری اس خواب سرا میں جو رنگ بھی آیا تیری تصویر سے آیا. بہت شکریہ آپ کا. بہت عنایت کیا، آپ نے وقت کیا، اور ایک بہت ہی خوبصورت اور بے پناہ شاعر کے ساتھ ہم نے بہت کم وقت میں مکالمہ کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام تھا. ایک ایسے کم سخن شخص سے جو بہت کم مکالمہ کرتا ہے لیکن اپنی شاعری میں وہ پوری توانائی کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. اور اس کی شاعری، اگر ہم ان کے عہد کے جو ہمارے عصر کے لوگ ہیں 3-4 شاعروں کا ذکر کریں تو ان میں نمایاں ترین نام طارق نعیم کا نام. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت عنایت، بہت نوازش. تھینک یو.
Ladies and gentlemen, we are about to begin our session, Pakistani English Literature Defining a Canon. There will be a question and answer session after the discussion. So for that, I would like to call upon stage Ms. Arusa Kawal, Muniza Shamsi, Haris Khaleeq, and Ilona Yusuf. Thank you. Ms. Arusa Kawal is a professor in the Department of English, Quaid-e-Azam University. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us for this exciting session on Pakistani English literature, defining a canon. We've been joined by our excellent speakers who do not need any introduction, but just, following the format of the session, I'll quickly introduce them. We have with us Muniza Shamsi, who's a writer and critic, is a leading authority on Pakistani English literature, and received the Sitara Imtiaz in 2024. She's the author of Hybrid Tapestries, The Development of Pakistani Literature in English, and she's the editor of 4 anthologies of Pakistani English writing, including the forthcoming In the New Century, an anthology of Pakistani literature in English, her 3rd anthology, and The World Changed, Contemporary Stories by Pakistani Women, received IPPY Gold Award in 2009 and Forward Bronze Award in 2008 in the United States. Muniza is an area editor for the online literary encyclopedia Pakistan's bibliographic representative for literature critique and Empire Today, which was formerly the Journal of Commonwealth Literature. So thank you, Muniza, for joining me today. Then we have with us Haris Khaleeq, who's a poet and author in English, Urdu, and Punjabi, with 10 collections of poetry, 2 books of non-fiction, and several hundred articles, columns, and papers published in Pakistan and abroad. He has co-edited a volume of essays and guest-edited a literary journal. Khaleeq has also been a seasoned broadcaster. His work is composed to music and dance and translated into several international languages, besides being anthologized by Oxford University Press, Penguin US, University of Georgia Press, W.W. Norton, Kitab Maktaba Danial, Folio Books, and others. He's a recipient of Pakistan's prestigious Presidential Pride of Performance Award and the UBL Literary Excellence Award. So thank you, Harisji, for joining us today. Our 3rd panelist is Ilona Yusuf, who's a part-time poet, editor, designer, and printmaker. Her poetry was published in book form in 2001 with Picture This by Alhambra Publishing. Since then, her work appeared in various local and international literary journals, both online and in print, including the Atlanta Review, the Chicago Quarterly Review, Papercut, Sugar Mule, and The Missing Slate. Her most recent editing project was Poetry in English from Pakistan, a 21st century anthology for Alhambra Publishing. So I thank you all for joining me today. Okay, now my first question is for all of you, because we are going to talk about canon and canon formation of Pakistani Anglophone literary trajectory. So broadly speaking, I'll just, put my question that how would you situate Pakistani Anglophone writing in the larger canon of world Anglophone literature? When we think about the canon controversy, particularly in the context of Pakistani Anglophone literature, who do we
think of as an authority in canon making? I mean, that's the most important question that comes to our mind when we talk about canon making in Pakistan. If you see that you can just count probably a few books, the few book-length studies, critical books and monographs, which are written by Pakistani scholars. So who is deciding, who is the authority in Pakistani literature? So shall we start with you, Maniza? Well, that's quite a difficult question, quite a big question. As far as world literature in English is concerned, I think Pakistani Anglophone literature is actually doing quite well. It started coming into its own. You've got writers of Pakistani origin winning awards. You know, when you start winning an award, you can't start coming into the public eye. What is actually happening is we get sort of major awards like the Booker Prize and the Pulitzer even perhaps. But there are a lot of writers actually, I mean, you know, in Australia, I think it's Azhar Abadi who was shortlisted for the Melbourne Prize. We don't hear about people in Australia. We don't hear so much about like Fatima Asghar in America, who's just won the Carol Shields Award. But they are there, and they are making a mark. As for canon formation, that's a more complex question. One of the issues. Well, I mean, we've had, you know, we have had Alamgir Hashmi in the early days. He was played a very important role in expanding the Carol. In the beginning, there was the crisis of what kind of poetry we should write and so on. And then they had this discourse of idiom where you started saying you should write about your country and not try and copy British writers. This is quite a long subject, actually. And they had this discourse on idiom. The crisis with the discourse of idiom was then they started to exclude anybody who was writing about anything else. So someone who was living in a Pakistani who was in Oxford but wrote about experience of being in Britain as a Pakistani was sort of declared, oh, well, you know, he's not one of us. And Zulfikar Ghaus was written off because he was writing about Brazil, although he had actually written one novel, Murder of Aziz Khan, and he sees these trajectories, these similarities. Anthologies. And actually what made me think about anthologies in terms of canon formation was a very interesting article by an Indian critic called Neelam Srivastava. And she wrote about how anthologies play such an important role in canon formation because they provide texts that bring to light a certain, you know, and they're accessible to students, and they you know, promote discussion. And so and we have had actually quite a lot of anthologies. I mean, well, Ilona's just done one, and there was, of course, Alamgir has done one, and I've done some. And then the other thing was we were a little late, we and everybody, actually, the Pakistani English literature only started becoming an academic kind of subject, I think, in the late 90s. Yeah. That's really when it starts coming. Then we've got works by you. You've done wonderful work, and now Arusa's work on speculative fiction is fantastic because that is a new kind of trend that is happening. We've started getting quite a few studies by Pakistani authors, both in Pakistan and abroad. Wasim Anwar has also done a book. And there are lots of critical works. I mean, they're not masses. They're maybe not on the same scale as elsewhere, as maybe in Next Door, but Next Door is a bigger place. But it is coming into its own, and this canon formation, I think, is gradually taking place. I mean, my only concern was that, you know, whatever work was initially done, that was done by the critics and the scholars from Euro-American traditions, whether we talk about Cara Solano or Claire Chambers or Madeleine Clement, Yes. or, you know, all these writers. But there were very few book-length Yes. studies by our own writers and critics who play a very important role in literature making and canon formation. Yes. So, okay, yes, Ilona, what is your take on the issue?
Well, my forte is poetry, so that's basically what I talk about. And I think that now poetry is becoming more recognized. Before that, it had kind of second place as compared to prose. And I think that poetry today, Pakistani poetry in English, is really, really innovative in many ways. You know, whether it is very modern poetry or whether it is going back to traditional form, like subcontinental form written in English, like the ghazal, which has really taken off in with a Canadian poet, a special issue of Pakistani poetry in English by Vallum. It was a Canadian poet literary journal. And now we have the 21st century anthology of poetry written in the 21st century by Pakistani poets. And those poets are not only based here in Pakistan, but also diaspora. So now when we talk about the diaspora, then you're not just talking about people who were born abroad, but we're talking also about people who were educated here, because we have this whole migration issue. Then many people have been educated here, so they are very much part of the local cultural tradition. So which is where the idea of the Pakistani idiom started, to move away from using the English canon or to write about, let's say, English flora and fauna in your poetry. That I think, personally, was the main... English, when people were trained, schooled in the English language. So I'm not really too worried about canonization, canon formation at this stage in Pakistani English literature. 125 years is like South Asia. And the first collection of poetry appeared in early 20th century by an Indian poet, South Asian poet. So you see, so we have to look at it from that perspective. So it's not been too long, really. And if you look at the new wave, poetry, I mean, I have a very different view, and I'm perhaps biased towards poetry, like Ilona. So poetry has been flourishing in Pakistan because it runs in our blood. So English language poetry has been, established form of art for us much before fiction was surfaced. The modern fiction which started in the 1990s with Maniza Naqvi and Kamila Shamsi, and then followed by Mohsin Hamid and Hanif and so many others. So it's the 1990s. Before that, it was Ahmad Ali's Twilight in Delhi or Atiya Husain's Sunlight on a Broken Column. And there were very few, pieces of long fiction. And there were short stories, of course. And the idea is not to make a list of the writers. But if you look at the canon formation, I think the work began with Mrs. Shamsi. She's been too humble and modest today. But it is about her work. And perhaps Dr. Tariq Rehman did some work before her, and then your work and Asma Mansoor's work, and there are so many others who are now contributing. So this is an evolving, sort of a developing process. And I think Hybrid Tapestries is a very important work. And Hybrid Tapestries by Muniza Shamsi is, I think, the most comprehensive work on Pakistani English writing. Yes, absolutely. So I think it is a work in progress, as it were, and it will happen. It's not been too long. I mean, when you speak about, for instance, you mentioned Tawfiq Rafat, and there are two streams also in Pakistani Anglophone writing. And one stream is a very sort of, one of my favorite poets, Adrian Hussain. But Adrian could have been in Karachi, or could have been in Houston, and he would be writing the same kind of poetry. But then you have Tawfiq Rafat and Dawood Kamal and Maki Qureshi from his contemporaries, if we speak about them. And they are writing about what is happening in Pakistan. For instance, Tawfiq Rafat's whole, introduction of Pakistani idiom, which is, and translating, Alamgir Hashmi and Tawfiq Rafat translated a lot of Punjabi classical poets. I mean, I actually call them classical, not folk, because that is also a borrowed category of analysis from the West. So there are classical poets, and they translated them. And so in poetry, people like Kaleem Umar, like so many others, they are there. And now,
actually things have started happening. I mean, we haven't seen, you know, when you canonize, when you form a canon, then you should have enough body of literature as well. I mean, we are very happy that, for instance, today Akbar in Wonderland by Amber Khairi was launched here. And we are very happy that so many new other books, you know, are being launched across Pakistan. But it'll take some time. And I think you know, the primary work has already been done by people like Mrs. Shamsi, yourself, Dr. Tariq Rehman, Ilona. I mean, people who are here, but also people who are not here in this room. And Wasim Saab's kitab, somebody mentioned, Mrs. Shamsi probably mentioned. I think it is important. And also, in terms of non-fiction, there's a lot happening in Pakistan, and Ms. Shamsi is taking, you know, chronicling that too. But non-fiction is something really important, creative non-fiction as well as essays and other forms of non-fiction, and science fiction, and you know, this is all, you know, being Usman produced. T. Malik Usman, and yes, you know, Usman Malik's, and there are many other new poets and writers, budding poets and writers, Yeah. some established, some you know, writing more. So it'll take some more time before we have enough body of knowledge to come up with a final sort of a. There is never a final canon, but you know, of course, but it's to get to that stage. to get to that state. Okay, one very interesting thing that we see, how many writers of Pakistani origin, even those who are actually writing from the metropolis, how they are still attached to their local cultural, you know, historical and genre conventions. For example, taking cue from Tawfiq Rafat's Pakistani idiom, you know, the notion of Pakistani idiom. So the writers, they're experimenting with the local forms and the local genre conventions. For example, Waqas Khaja's poetry is a very fine blend of postmodernist, you know, features, and yet, you know, he refers to some of the classical poets like Bulleh Shah or Guru Nanak and Baba Farid. So it's the case with the Shadab Hashmi's poetry is actually experimenting with Khusro's ghazal genre. So I was just interested that, especially, you know, Harisji, you and Ilona, that do you really think that your writings are also inspired by this very idea of Pakistani idiom? Khwaja, Yeah. who, you know, when I talked to him about his development as a poet, he said we at university or at college, we studied the English canon, but then he mentored under Tawfiq Rafat. Yeah. But you will see that, you know, like Waqas Khwaja then takes it in a completely different direction. It goes much further, right? Yeah. And which is should be the intention, really. Yeah. You can't have little cliques forming. You have to be more independent, and that's Indeed. what's happened. In my own case, and then there's Meva Shameen, who's she's currently the publisher for the Alif Review, for which I'm one of the editors. She also mentored under him, and she said that he had a wonderful way of communicating with budding poets and allowing them to develop in their own way. Yeah. As I never mentored under Tawfiq Rafat. I was in two poetry competitions, one of which was judged by Anthony Thwaite. But these were, I think, organized under the British Council, and Tawfiq Rafat and Kaleem Umar had something to do with them. So, and my first one when I was, I think, at 11, and one when I was 14. For me as a person, I mean, like, I began with nature poetry or history because that interests me. But because I lived here, then I think you automatically absorb those influences. So they will reflect in your work, whether you read. So my reading at that point was very much either American or British poets. But my thinking was very much affected by my surroundings. And I think that if you have a certain amount of talent or imagination and you think independently, then those influences always creep into your work or be part of it. But it comes very naturally to you, like you don't have to sort of make a special effort to incorporate these elements in your And I think when Tawfiq Rafat began with the Pakistani idiom, it was because when he was mentoring people, then very often people would write about English pansies and things like that. So he wanted to move away from that
and to encourage people to be independent in their thinking. That was the idea behind it. Yeah. Okay, yes, Ariz, again, the same question, but just extending it a little bit more for you, like, because we see this kind of a decolonizing trend in the humanities as well. So our writers, especially, they're moving towards, or especially when I referred to, Tawfiq Rafat's idea of Pakistani idiom, I think it led many Pakistanis to sort of come, as I said, they come out with indigenous models, which was very non-West-centric kind of trajectories that they were trying to follow. So what about you when you write? Like, does it come naturally to you? Do you even think about that, or no? I think you don't make a conscious decision if you're a creative writer. I mean, for critics like yourself, you can make a conscious decision what to explore and what not to explore. Yeah. But if you're, it's not really, it can be a conscious decision when you're writing a column or an essay. But in terms of writing poetry or writing fiction, I think we come much after Tawfiq Rafat and Daud Kamal and Kaleem Umar and, Maki Qureshi. So we had that advantage of a language or an idiom which had already evolved to an extent. But it's something interesting that I would like to share, is that, from Ghulam Fariduddin Riaz to Athar Tahir, I mean the whole galaxy of amazing poets that we have, they are all if you look at those very closely, even in Bara Masa, which is G.F. Riaz's incredibly amazing work, which is much less talked about than it should be, you see a shift, and you find what you call an amalgam of idioms. Yeah. And this is I think we all do. I mean, if I'm writing about Aleppo and I'm sitting in Lahore or I'm sitting in Islamabad and writing about Aleppo, it will be a slightly different what you call style. Yeah. And when you're writing about a riot in Karachi, then it will be a different idiom, it will be a different language, it will be a different choice of words. But that all happens naturally. But I must say that I'm essentially, my training in poetry essentially begins from John Donne, because he was my father's favorite poet. And so he would read me Iqbal and Ghalib and John Donne. And this is how it began, but I just simply cannot. I mean, I'm a very minor poet, compared to Donne, of course, but to write in that kind of, or experiment in that kind of idiom is perhaps not possible for us anymore, because there's so much. Language has evolved so much everywhere, in every part of the world. Besides, I think there's something that I would like to point out here, is that the poets who have influenced my writing, or many of our, my contemporaries' writings, are those poets who have not originally written in English, but they have reached us through English. For instance, Czeslaw Milosz. Yeah. He was a Polish poet. For instance, English poets, so we can speak about Pound and Eliot and, everybody, absolutely. But Anna Akhmatova, Osip Mandelstam, they were Russian poets who reached us through English. So it's very interesting to understand that experience also. Goethe, we read through Stephen Spender. Yeah. So these, so English for us is not just written in English. In English. Yeah, English for us is also a language that opens doors for us to world literature. Absolutely. And that brings a lot of influences on our writing. But basically, it is Urdu, Persian, Punjabi, Sindhi, all these languages that have influenced my work as well. Not necessarily for everybody. Of course, people do not necessarily read or write literature in more than one language, which is fine completely. But this has been our tradition. We come from a multilingual land. All these Indo-Gangetic plains have been multilingual since forever. Yeah. And it is rather unfortunate that our new, I can see very, new young faces and people, very intelligent, bright young women and men. It is actually unfortunate that we are becoming monolingual. So this is something that we need to go back to, and multilingualism, and learn as much as we can from the whole the linguistic landscape, the rich linguistic and cultural and literary landscape that we come from. English has actually emerged as a kind of a form for the cross-cultural dialogues as well. So absolutely.
Muniza, my next question is for you. Like, you know, while talking about canon formation, Sandra Ponzanzi has actually flagged up a very important issue. And she says that, and I quote her, that there are several agents of legitimation that confer prestige and merit on a work of art, variously modifying its evaluation and its trajectory from production to canonization or relative oblivion. Now, here basically she's referring to relatively neglected agents of literature making, for example, editors, publishing houses, booksellers, literary agents, book clubs, booksellers, filmmakers, literary prizes and their judges, etc. Now, as a literary historian or as a literary journalist, what do you think that, to what extent these agents within Pakistan have performed their role in canon making or literature making? That's actually quite a complex question. I have to say, one of the reasons why I wrote Hybrid Tapestries, my interest in Pakistani English literature began because I was sent away to school in England. I was there as a young girl, and I became aware of an alternative narrative. There was nothing about my homeland in any of the English literary books I read, and E.M. Forster and Kipling just didn't have anything to do. So I became very interested in this, and one of the reasons why I wrote Hybrid Tapestries was because then I realized I had seen this body of work develop. You know, from the time when there was Tawfiq Rafat was asserting idiom and so on. So it's actually quite a long question. In the beginning, after partition, there was this huge debate about whether you should write English at all. And so even the English language press would advocate that you wrote English non-fiction, you know, to convey your country to the foreigner. But what was the point of writing creatively in English, because the colonials had gone? Well, the problem was you still had English medium schools and you still had English medium newspapers. And when a language becomes the language in which you can express yourself, you don't have any option. Otherwise, I mean, I do know someone who kept saying, oh, she knew good Urdu, but she had been educated in Cambridge and all this, and she kept being told, you must write Urdu fiction, and poor thing, she never wrote anything at all, because the language in which she could express herself was considered. So newspapers and all, at one point they disparaged. One of the criticisms, again, there was this whole, and it was in the English language press, we're talking about the 60s and even 70s. I remember someone put on a play, an English language play, and the criticism by the English language journalist was, why did she write this play in English? Okay? When my own book, Dragonfly and the Sun, came out, in which I had included writers of Pakistani origin in Britain, I had included Hanif Qureshi, who everybody quibbles about because they say he's British born, which he is. But he was very happy to contribute to a collection of Pakistani fiction, Pakistani literature, and he writes and engages with his Pakistani literary relatives all the time. Omar Qureshi, Maki Qureshi, they're terribly important to him. So I had included, but the criticism was, why has she got these people? I would rather just, stick to the people who write locally. So there was this a negative for a long time. There was a very negative. Then what happened is that you start, two things happen. One is there's a change of narrative in Britain, in the world, towards what they started calling in those days Commonwealth literature. They start looking at this alternative literature. They start, although sometimes, frankly, they were so keen to write about it that some really rather rubbishy books get rather good praise, and you thought, oh dear. But there was this development. The canon formation, the support actually comes later in Pakistan. As late as I think the turn of the century, that's about 1999, I met a young Pakistani academic, and she kept saying, I keep trying to introduce South Asian English literature into the classroom. And my professor says, it's not literature, it's anthropology.
I thought, good Lord. And then I find this is what F.R. Lewis said about Achibi's book in the 1950s. So we were still hanging on to a very old, obsolete ideas and theories about English literature that was not written by English people. And incidentally, I also found in the bookshops a book on English literature, and I bought it, and I was a bit shocked to discover it was being used in our classrooms. This book on English literature, published as late, reprinted, it reduced the history of English literature it reduced American literature to 2 paragraphs. You know, it just said American literature, women, well, what do they want to write about women? Charlotte Bronte was a spinster. Jane Austen was a spinster. So-and-so was something, ran off with somebody. Well, you didn't write that about the men. You just wrote this about the women. What nonsense. And this was being used in our classrooms. I was quite shocked. Anyway, fortunately, it's been thrown out. And as the narrative began to change, so the narrative that changed is a combination of international literature plus ours, plus the assertion and the development and the growth of Pakistani. Bapsi Sitwa was the first Pakistani resident writer to get the kind of praise that she did, to have it published abroad when she, and also when she first started, she told me that people said to her, oh, well, you know, Pakistan is too remote a country, and you know, we can't really sell anything. And there was all this nonsense going on. So that was the international publishing, and even our local even today, when you talk about the role of publishing and so on, poets, because it doesn't have such a big market, poets who are very good poets, who are published all over the world in good anthologies, they have a difficult time finding a publisher, because they find there's a limited market. Yeah. But on the other hand, publishers have published books about Pakistani English literature. You got the other great support came as now stopped was the Indian publisher, which started picking up books that the British publisher wouldn't, because they could see the nuances that the British publisher didn't really understand, you know, or couldn't really pick up. And so there has been a very positive role, and now you started getting literary supplements in the newspapers. That promoted literature. So now they have really played an important role in developing this canon, but for a long time, it was quite a long struggle. Yeah. Okay, Haris and Ilona, again, my question, especially, you know, for the young writers, because I know that there are quite a lot of students in our universities who are actually writing poetry, but then, you know, they come to us that, you know, there is no platform where they can just get published, and especially, you know, because they are very amateur writers, so they don't get a chance to get published. So again, coming back to the role of the publishers within Pakistan, especially publication of the poetry, how many chances are there? Very few, I'm afraid. Yeah. But so when I talk about that, it's not that they're non-existent. So I always mention portals like Desi Writers Lounge, which doesn't exist anymore, but for a long time it was formed simply because there were several people who thought that there was talent, but those people needed help with editing, and they were actually offering free editorial services. Eventually they discovered that that was a very, you know, like, it was a lot of effort and no very return. Tedious, it's very difficult, very you know. tedious. But they did produce, they had several issues online, and then they even went into print 3 or 4 times until there was no money. Same with the Missing Slate. The Missing Slate took a break in between and has now come back. So those are online portals, and they're good portals. I'll talk now about the Alif Review, because that is a place where poetry does get, you know, an audience. And the Alif Review has a print publication and an online publication. Both are different, you know, so the online content is different, the print content is different. So there are these platforms. But I mean, like, for instance, myself, if I want to get published, where do I go, you know? And for younger poets, in a way, sometimes it's easier, because very often they're studying
because now we do have creative writing modules in local universities as well as universities abroad. So there are opportunities for poets to actually put their work out there and have opportunities to be published abroad or, mostly abroad actually. Yeah, and it's such a shame to see that, I don't think of any university that offers like MA in creative writing. We don't do these degrees in creative writing, whereas like so many young people really want to do creative writing, like, their MAs and PhDs in creative writing. I mean, like they're compelled to do their PhDs in English literature simply because there is no opportunity. So why is that so? Why have we not been able to sort of offer these kind of, I'm not sure if this is the right question from you, but yeah. What was the reason? I think because parents are not keen, but there's no money in it. There really isn't any money what in are it. they going to do with that degree once they're done with it, except that they become poets and writers? And would they be able to earn anything? Well, on a personal note, I'd like to say my daughter did creative writing, a degree, and when she used to come back, and the people would look at her and said, "What? Your parents have spent all that money to send you to do creative writing?" Yes, so it's this kind of attitude. Yeah. Okay, Harisi, your take on that. Well, I think it is about the, it's a political question really in Pakistan. I mean, until a couple of years ago when you joined Quaid-e-Azam University, neither philosophy nor literature were taught in the prime national educational institution. So you actually founded the literature faculty in Quaid-e-Azam University, and Quaid-e-Azam University has been around for, almost from the 1970s. And the city was born in 1960 anyway, so 1970s is still 50 years ago. So in 50 years, it took them 50 years to realize the importance of teaching literature. And that is reflective of the national priorities, the state's priorities. And there is no interest in having people. It has to be a didactic model of education, whether it is literature or liberal arts. Leave alone. Iowa, I was there in Iowa 9 years ago for a semester, and there are courses, and I got to know. Because I do not come from literature as a part of my training. It's not been a part of my training as such. So they teach translation. Spanish to English translation was offered as an undergrad 4-year course degree. And that is actually quite, normal, usual in many of these universities in, more educated societies, I would say. So we do not have an interest in liberal arts. We do not want people to think critically. And literature encourages you to be a non-conformist. And we know the state of affairs in our country. So that is something that has never been a priority. In terms of publishing, I think it is important since your previous question was also, which Ilona has already addressed, but just to add to it, I think when we were young also, we were told by our teachers that we shouldn't really be impatient about publishing, getting recognized, and getting that importance that some of our senior writers are getting. It doesn't happen overnight. It takes years, decades of effort and decades of reading. And I think for young people it is important, for young writers or new writers or debutantes, I think it is important for them to also explore the new avenues that technology offers. Because there are some online journals and very good ones, and there are some online platforms, and I think we need to create some platforms here. I was speaking to Dr. Najiba Arif recently that Pakistan Academy of Letters should actually go online. And so she is interested in doing that, and there are people who actually can create these platforms where everybody can contribute, where you also get editorial support. When I was compiling the last, the volume of my English poetry, it's a slim volume, I went to Karachi to meet Adrian. So you see, it's important. But now sometimes some younger writers come and you tell them,
इसको ज़रा सा ऐसे कर लें, कहते हैं no, this is my expression. Yeah. So I think you have to be a student, you have to be a keen student of literature, and you have to learn from senior writers. Yeah. And not every senior writer. I mean, there are some really very good who can actually offer good support, advice, and editorial support. So I think our younger writers also need a lot of editorial help and support, which Ilona also mentioned. We all need that. I mean, none of the masterpieces that you find of creative fiction or poetry ever, anywhere important, anywhere in the world for that matter, are all edited. Publishers have provided that editorial service, which we do not have. We do not have any sort of system of editing in Urdu or in any other languages that we speak, or, leave alone English. So it gets very difficult. So I think our national academies and universities should provide that support to new writers. Yeah. Okay. Few lines about the literature festival. I mean, like, this question just came to my mind because when I see, the audience, particularly, or our listeners in the literature festival this year, I don't see that overwhelming response the way we had last year. So do you think that this, again, because literary festivals play a very important role in canon formation, so how do you see the role of literary festivals in that literature making? No, we have dug up the whole city. So I mean, it's also very important that people access has become a problem this year. But I think it has been a good response to some of the sessions have gone very well. Literary festivals do not contribute to canon formation, I'm afraid. I mean, they do contribute to people getting together, speaking about art, speaking about literature, learning from each other, meeting each other, having a good time. But canon formation is a serious business, and it's critics like Mrs. Shamsi, or literary historians like Tariq Rehman and Mrs. Shamsi, or language historians like Tariq Rehman, and the compilations that are, not compilations, the research that needs to rigorous academic research on literature that only the universities and academia can take up. So I think festivals is a good way to communicate to each other. They do promote the writers which are not known to most of us. Yes, but I mean, there are many writers who, there's a brilliant poet in Dera Ismail Khan, for instance, who teaches English in one of the colleges in Dera Ismail Khan. And we have failed to invite him to any of the festivals yet. Alamgir Hashmi appeared for the first time in 10 years, or maybe 5 years, not maybe 10 years, but in some last few years. I mean, he's one of our most important, senior most poets living in this city, and he was invited this year. So this, so these are representative to an extent, to be honest. I mean, they are not, you can't really get everybody. Some people just don't want to come. I think it contributes a significant role in that process. It does, and it generates interest in literature, which is something really important. Okay, one last question and then we'll go to the audience. I know that there are quite a lot of students from Islamic and Qadir's University sitting here along with other universities, so they would be very eager to ask you questions. But okay, Harish and Ilona, writing is a way of, again, thinking and expression, and different forms take up different kinds of a space. Like, so it's more like a water in a glass. So as you pour water, so it takes a specific shape. I was just wondering, could you just share your experiences of navigating the nuances of Asian or any other culture? As Harish has said, that he was greatly inspired by Russian, writers as well. So could you just, give our young scholars and writers some insights into that? How did you navigate your way to these cultures, and how these different readings and different sort of this path or this journey actually help you to shape and reshape the language itself to come up with new forms and genre conventions? Well, my thing is that you have to read and read and read, and I came from a house where books were very prized and collected. I mentioned American and English poets, but I also read Heer.
and in translation, because for me reading the Urdu is not so easy. I read Faiz in English, and then I would read the Urdu alongside it to understand the music of the poetry, because poetry is music. To me, it's music. And I learned, I think for me, poetry is, I understand poetry through music, because my mother was very, very, well, she would make me count the time if we were listening to music. Yeah. So that's my understanding of poetry. It's not through form. But I do think, so again, I'm coming to my personal experience. When I was in my 20s, there were still libraries. There was the American Center and there was the British Council. And at the British Council, I went one day and there was Muniza Alvi's work. And that was her first collection called The Country at My Shoulder. Muniza Alvi is a poet who is half Pakistani, half British. Didn't really live in Pakistan, grew up in Britain. But she's still, a lot of her work is kind of, again, like you said, Adrian, could be anywhere. But recently she's turned back to her roots. So she's written about partition, and she's written about her mother, the brief time that she spent in Lahore in the 50s. So, and so she was one of my main influences. Then, as Haris mentioned, the Polish poet. So one of my favorite poets, or I can't write like her, is Wisława Szymborska, because she's kind of witty but she kind of teases you to think about things. So maybe it's that idea of concepts or being cerebral that appeals to me. So what I'm saying here is that world literature, or literature from anywhere, is what matters. And if I look back at history, for instance, if you go back to the ghazal, the ghazal began in the subcontinent. But before that, if you look at the Arab Empire in Spain, I was reading about it recently that the Spanish people were very upset because Arabic became the language that poets or other writers wanted to write in. So cultural exchange has been there through the centuries. And if you talk about I don't know much about Urdu poetry, but I'm told that the Nazm, for instance, came through cultural exchange again, through modern poetry, which was written in the West and came to the East. And so this has been there throughout history. It may have been slower in past times. Now it's just at your fingertips. So the internet is something which has really kind of accelerated that process where everything is available. So your range of, like as Haris was pointing out, writers in translation, writing in different languages is very important. Yeah. All right. Yes. Very quickly, because I can see quite a few hands being raised. Very quickly, I'll just confirm what Ilona is saying. Second her. It's very, through English, essentially, but there are many good translations available in Urdu also. We should read about every culture and every region that we are interested in. I mean, I'm interested in everywhere, whatever is written anywhere. So I think I'll stop there. And it is very important to surround yourself with books, and which includes Kindle and other devices as well. So you keep getting to know, and I feel really proud that I'm one of the first readers of The Vegetarian in Pakistan before it got the Man Booker Prize. Because I happened to be in the UK and the English translation had just appeared, and I picked up a copy and introduced it to Maktaba-e-Danial, which is now published its Urdu translation. So and there is an Irish writer, Claire Keegan, an amazing novelist. I mean, all these young women, not very young, but kind of, new women writers in their 40s, 50s have also come up. And Irish, Korean, I mean, enjoy everything. Great, Thank fantastic. you. So, can I say yes, okay, can we have a mic here and then we'll go there, yes. Yes, we'll come to you after that, yes. Please keep your questions crisp and quick. Yes, ma'am. I mean, it's been decades since we have been producing a great body of literature, but still we are struggling with canonizing our literature. My question is that what does our literature lacks? And I think that our literature, what does it lacks is that its cultural significance.
a lot of our literature that's been produced is by the Pakistani diaspora. I mean, if Kamila Shamsi has set her novel Burnt Shadows in Japan or Second World War, it should have been about the war on terror in Pakistan. And the second thing is that it lacks critical acclaim also. I mean, these literature festivals are quite good for, canonizing our literature. So it's my take. So what do you think it lacks, Pakistani literature? Okay, yes, please. Very quickly, I think what we lack, or there is a kami jo hai, that is the volume. Excuse me? I mean, this is my personal view, and this is what I said earlier, that, it's just 100 years we are speaking about. And in case of Pakistan, it's just 75 years. And our principal languages of cultural expression are different from English. So the number of books that are produced in our other languages, national languages of Pakistan, from Urdu to Pashto to Punjabi, Sindhi, so on and so forth, Balochi, the volume is much bigger each year than the number of books that we get in English. So, and the work has begun. We mentioned Mrs. Shamsi and Dr. Tariq Rehman and other people. So the work has begun. It'll take some time, but I do not agree with the idea of not writing about Second World War if I feel like writing about it. And I'm not a journalist. I mean, I may be a journalist wearing a different hat, but I'm not a journalist. If I'm interested in Shah Jahan's period, I can write a novel on Shah Jahan's period. Or a poem about Kashmir 600 years ago, I will do that. So, the choice is the writers. Yeah. I'm going to say one thing Thank you here. very much for an edifying talk. My name is Qazi Fasi, and I have 2 published books to my credit. One is an Urdu fiction book, Aankh Macholi, and the second is an English novel, The Song in the Night. I'm sure none of you must have heard of it. But this was nominated by a literary society in Dehradun, India, for a prize. It was published in India by Rupa Publishers. Now, my point is that there is not a single publisher of English fiction, not even Oxford. Thank you for them to condescend to have a session on English literature, but practically speaking, there is not a single publisher in Pakistan which would publish an English book, especially by somebody who is outside the circle of the journalists and the authors and the well-known names. I think this really needs to be addressed. Thank you. Can I get a quick comment? Yes. Well, first of all, I want to ask, when was this book published? When was the book published? It was 2019-20. It was published in? The Song in the Night, you can Google it. It's available on Amazon, and you can Google it. Could you just give us the year? 2019-20. 2019. Huh? 2019. Well, I'm then very surprised because it should have been at least available in the local market, even if it hadn't found a local publisher. So I'm really quite surprised that it hasn't been, and it should have been able, and it should have been reviewed. I think the other problem is that when you're published in India, then the distribution rights are also always a problem. It's like, for instance, sending the anthology that I've just edited, I don't know what the distribution rights will be abroad. They may have to publish it abroad or print it abroad. No, and the same with India here. The distribution rights, the problem now is that nothing from India comes here and vice versa. But I think in 2019, it was still coming through, maybe just about. The book was launched by the Liberty Books, and Dawn had written articles on it, and it's available in Pakistan, especially in Liberty Books. And it's available on Amazon as well. Okay. Thank you. Thank you. Can we have next question, please? Yes. Yeah, I just wanted to ask about, you mentioned the relatively short duration of the English as a medium of literature, 125 years, and you were talking about the bulk of literature which is lacking in our case. Now the point is, how do you compare, India, Pakistan, Bangladesh, kind of the same trajectory, history? Where do we stand? And if we are behind, what do you think are the causes? I think you just touched upon some of the things like priorities, which may,
in our case, are not there. And I think Qaid-e-Azam University you mentioned. Do you think there's anything, and how do we can change all that? And obviously it's a very important part to have a literature, a budding literature, and a very healthy literature, for our Okay, nation. thank you. Thank you for the question. Very quickly, I think there's a difference. The principal difference between India and Pakistan is that in Pakistan, the language of public discourse is not English. The language of intellectual discourse is English with smattering of other languages, Urdu perhaps, but the public discourse in Pakistan does not happen in English. And that is a good thing also. It doesn't necessarily have to be in English. But in India, the North and South cannot communicate to each other without English. So this is something that is important. And then again, the other thing is the priorities made by the state, their preferences, policy making, education policy formulation. I mean, these things all collectively impact us. Yeah. But I'm not saying that I'm actually, I'm not lamenting that we haven't got a huge volume of literature. We are doing very well. But it's just been very few years to create what is a classic and what is contemporary and what is, different kinds of, movements that the world has seen in other languages, including our own languages, other than English. So there's a difference there. So I'm just saying that we are evolving and developing rapidly in the language. And I think Qazi Fasi Saab made a very good point, and that is the point I was also trying to make, that these festivals can help, but then there has to be a deeper understanding and exploration of what is happening in Pakistani literature, not just in metropolitans, but across different circles and different areas of Pakistan by our universities. And since students and faculty are here, so I'm insisting and emphasizing on that. Yes, point. and with due apology, I'm hugely uncomfortable with this idea that nothing is happening. I think most of the people who give this comment, if you ask them, they can't even count 10 or 12 authors, that they're familiar with. So yes, we have a huge trajectory of creative work. Okay, yes, please keep your question very crisp. Yes. Okay, I'll try. Assalamu alaikum, I'm Anur, and I recently graduated from Namal. So my question is basically related to publishing and getting our work accepted. So I have often observed that most well-known Pakistani writers here have either studied from abroad or they belong to a certain class. So my question is that if someone belongs to a humble background and has a humble educational background, and writes in a simple form, doesn't follow the pattern these writers use. So what are the chances of her work getting accepted or published by those Pakistani publishers? Okay, Ilona. First of all, what I wanted to say was that when I went to India in 2013, I was blown away by the number of publishing houses and the quality of the publishing. Yeah. There is this much difference between each of them, and so much more variety. So that means that we need more publishing houses. And not only that, the publishing houses need to take some risks. Yeah. The problem here is, as Al-Hamra says, how do you become a millionaire as a publisher? So the answer was, first you become a trillionaire. And then when you open a publishing house, then you become a billionaire. So you can see what happens, right? You lose money. Absolutely. Because the state takes no interest, and the private publishing houses have certain genres that they prefer. Yeah. So this is a big problem. It's like for poetry, there's very little space. As far as writing, if you're a good writer, and if you find somebody who will help you with editing, and you have humility in you to accept editorial suggestions. Verbosity is never appreciated. That's not the win-win thing, for any publisher. But the class should not make a difference. That's what I meant. G, how to see your final comment? Just to add to that, the degree does not make a difference either. I can give you 2-3 names just right now. Yes. Javed Jabbar has no foreign degree. And आपको पता है कि अंग्रेजी कैसी है उनकी. Khabar Mumtaz has no foreign degree. Hanif has got a creative writing master's later, but that
Anyway, so yes, I mean, and there are many others. Ghazi Salahuddin doesn't even have, he didn't even attend college. Who's the founder editor of the News, and he's an amazing non-fiction writer and a very good fiction writer also. So I don't think degrees matter or class matter to that extent. I mean, some of us did get studies like Hanif, Sarah pointed out, much later after we started writing. So that shouldn't be seen as a challenge. I know we have so many other questions, but you can always ask questions, from the panelists at a later point because the time's up. So I would like to thank Harishji, Ilona, and Muniza for joining us today for this wonderful discussion. And thank you. Huge applause to the audience as well. Thank you very much.
Okay, good afternoon, everyone. Thank you so much for joining me for this another exciting session on Pakistani Anglophone fiction. The title of our session is Who Owns the English Language? Contemporary Pakistani Anglophone fiction. So we've been joined by three excellent, scholars here and writers. We have with us Amber Khairi, who is an author and columnist. She worked at the BBC World Service in London for 17 years as a news producer and radio broadcaster for the BBC Urdu service. Her column, UK Calling, has appeared in the news on Sunday for more than 2 decades, and her writing has been published in the UK in the Literary Review, the Telegraph, and the Guardian, and in Canada in the Toronto Review. She's a graduate of Princeton University. Her first novel, Akbar in Wonderland, is set in Karachi in 1990s and is about a naive journalist who gets caught up in a web of media manipulation and repression. Our second speaker is Razia Sajid. Razia is an award-winning writer currently based in Islamabad, where she writes and teaches ESL and writing. Razia's first novel, Biryani and Tati, was released in 2024. Razia's short stories have been placed in prestigious contests such as Times of Oman's nationwide literary contest in 2013. She was longlisted for ZHR Writing Prize in 2023 and was runner-up of the Salam Award this year, and Gutsy Great Novelist Chapter 1 Prize as well. In addition, her work has appeared in Dawn's Young World, Writing Kid, On the Premises, and Chapter and Verse. Our third panelist is Dr. Sonia Aram, who is an assistant professor in the Department of English at International Islamic University, Islamabad. Sonia earned her PhD from Royal Holloway University of London and specializes in literature and environment. She has been the coordinator of the Critical Thinking Forum and editor of Gentle Visitations, an online literary magazine. So thank you so much for joining me today. When we situate Pakistani literature within the global context, our Anglophone writings have greater visibility as compared to the works which are written in indigenous languages. And there is no doubt about the fact that Pakistani writers of Anglophone literature, they have been successful in creating unique voice and form, which is not subsumed by the hegemonic forms which are coming from Euro-American literary, cultural, and theoretical traditions. Nevertheless, our writers, despite this singularity and distinctiveness of their work and genre conventions, have been extremely mindful of a sense of global responsibility, which has actually resulted in initiating the debates across the linguistic, cultural, and thematic domains. Because many of our problems are of global nature and which needs to be addressed in a global fashion. And I think English language has morphed into a lingua franca where we are experimenting with different forms, and that is why our writers choose to write in English in order to reach to the broader readership. But I think the problem, or this very question, who owns the English language, it all of a sudden emerges, onto the screen or onto the literary landscape when we consider the global visibility of Anglophone literature vis-a-vis the ones that are written in indigenous languages. And then all of a sudden, Pakistani audience, they start to ask, why to write in English? And then, we hear so much about, this literary elitism of the Anglophone writers and all that kind of stuff. So, my question, to, of course, first of all, to Amber and to Razia is, I know that, Kamila Shamsi has once said that even the most engaged reader in Pakistan would be hard-pressed to name more than a dozen authors who are writing in English. So what specific challenges does a writer face when he or she chooses to write in English, and particularly when you are catering both the local
and international readership. And another very important thing, that do you envision your primary audience as the local readers or the internet, or as creative writers, as we know, this doesn't matter to you at all? So yes, Amber. Well, first of all, the point of the readership and not knowing, this is, I think, Kamla Shamsi's remark about most people would not know. I think the turnout at your last session was amazing, and there was so much interest in the whole issue of English language and English local things written in English language. That I think that might have changed a little bit. Also, this literature festival, I'm seeing so many more books by local authors. Yeah. Like surprising. I mean, I cannot keep up with those. So I think that's heartening, and that might be changing. As far as choosing to write in English, I think a lot of writers who are writing in English are not choosing to write in English. That's the language they can express themselves the best in. Yeah. You know, if they could write in Urdu, perhaps they would write in Urdu. But that is what they find it easiest to express themselves in. Yes, the readership is then limited. But that's how they can tell their stories. As far as the process goes and the writing goes, one of the things I found very difficult when I was doing this book was having to italicize Urdu words. Yeah. I hate that. And so I ended up deciding not to do that. Yeah. Yeah, and I was able to do that, but I found that very annoying. And then, of course, when you're writing for a global audience, then you think, oh, I need to explain what is a takhat and what is this and what is a gautak. At some point I said, I'm not going to do that. Yeah. You know, the people who are going to understand this story are here more than anything else. Yeah. And now I think it's changing. You have a lot of international books in which people just Google stuff and they figure out what things are. So I think that was the most, once I made that decision, I think it was easier for me to get on with the story. So I don't know how that works for other people though. Yes, Razia. Not italicizing definitely is, I feel it's, how do you say, it's a way of asserting ourselves as local English writers, like I'm writing in English, but I'm not going over to the other side. You mentioned challenges that Pakistani writers have when they're writing in English, and there's a lot of them. There's internal challenges and there's external ones. You mentioned one or two of the external ones, but internally, I don't know about others, but for me, it's always a struggle. The feeling that maybe I'm, the thing you said about elitism. Yeah, literary elitism, yes. And that affects the way that I write, but like Amber said, for me it wasn't a choice, just like she said. Mm-hmm. And English is the language I could express myself best in. So, I mean, I intend to correct that, if correct is the right word, by getting into making my Urdu better, by knowing and hopefully one day writing in regional languages. It's a dream, but it's one that, is an important one. Yeah, because this is why I actually mentioned this idea of linguistic elitism, because when it comes to the question of linguistic ownership, like who owns the English language, so the kind of a more pluralistic kind of, or pluricentric views of English and the ways in which English has morphed into, lingua franca, because English has emerged as a medium of cross-cultural exchange, as I said, that, because we have to cater to what is happening globally as well. So, and this shift has not only broadened the scope of the writing, like, the English itself, English as a language, but I think it has also opened up the possibilities of storytelling and the story making as well. So, to what extent do you think that your own fictional narratives or your own creative practices, they are shaping and reshaping and redefining English language itself to express uniquely Pakistani experience, or again, going back to that term which I love to use here, Pakistani idiom? Sorry, what is like, how does your own creative practicing, they are kind of pushing the boundaries of English and, they're redefining the language in order to express more Pakistani idiom or experiences? Idioms. Absolutely. When I started writing, I felt like I had to stick to a certain way of writing English, which had to be intelligible to the
the global audience. But as I read more widely, I realized that other people weren't doing this. And by others, I mean, let's say, Scottish, Australian, Irish writers who had their own languages, their regional languages other than English. So I thought, why should we? And it started with not italicizing our Urdu words, and then also idioms and expressions that might not be intelligible to our writers, and just being okay with that, just accepting that this is a thing that they might have to research a little bit and still might not understand, but it leaves a topic for discussion, for curiosity. I like that element of mystery. You don't prefer to sort of give a list of glossary or to the end of your work. You don't do that. And so is the case with you, Amber, right? Yeah, I thought about the glossary, but I thought about it at the point when I was still thinking about the italics. And when I dispense with the italics, then I dispense with the glossary. Because then, I'm writing for people who will understand it anyway. So, it sort of went. So what about the experiment with the language itself? Like, how do you... I think how do you play with the language itself in order to give another shape? So with me, it was more telling the story, and then it was just voices of people and the way they talk. But if you talk about, I think Pakistani writers in English, I think Moni Mohsen, for example, the way she conveys dialogue and rhythms and, cultural things, I think that's very clever and very effective. Absolutely. So I think she really is managing to kind of bring that idiom and that kind of rhythm and things into her work, I would say. And Speaking of idioms, sometimes I do this thing where I will, just to give an example, and this is not an example from Urdu, so in my book I've got a Pakistani character and an Irani character, right? So Iran is also a part of me, of the book, of my writing. So in Farsi, when you say you miss someone, the Farsi expression translates to your place here is empty. And sometimes instead of saying I miss you, I make my characters say your place here is empty. And it conveys the general sentiment. Anyone who knows a little bit about this expression knows where it's coming from, but it's also intelligible to the others. So I try to take that middle path that introduces people to new idioms, perhaps in English, but reminding them of the idiom that it came from, even if it sounds awkward in English, let's say. Yeah, fantastic. Okay, Sonia, my next question is for you. You know that there is an increasingly decolonizing, turn in humanities. Now, as a literary scholar, do you feel a responsibility to sort of decolonize English literature in your writing and teaching practices, and if so, how? Thank you very much for asking these questions. I so wanted to answer this one. Yes, I agree with this turn to decolonization of the language. I think because we hold a very critical position, just belonging to a country which is actually a post-colonial country, so we have a responsibility to decolonize the subject, which itself is a cultural hegemony because it was brought to us by the colonizers. And we need to think beyond the Eurocentric framework. As an academician, I think, and as a researcher, I think we have a responsibility for that. And I think when you talk about the English departments or English literature in specific, yes, because our cultural, linguistic, academic landscape needs to be decolonized. And for that, if as a teacher, if you ask me that what practical approaches we can take to decolonize that in our teaching and in our writing, is that I think first we need to reevaluate the canons. We need to bring our own texts into the canonization process. I think that will actually invite the integration of our local texts into that. And as these two guests were mentioning, that they don't need the field to bring glossary when they are writing into English. It's not, when I was also translating one of the works and I was asked to give a glossary of certain words, and it's not that it's not a good idea to give that, but the point is that I prefer not to give that because I wanted the readers to understand and learn the language as we learn the other language. Given that English is an international language, it's the language that we speak, but that does not mean that we do not bring the texts which have been marginalized by the Western standards. So we should not discard
the Western texts, but what we can do is that we can make our students to see those classic Western texts and compare them with our own, right? We are doing that in our different courses, but we need to do that more. And we need to give them a lens where they can evaluate the colonial ideologies that were in those classical texts which we admired. That's there, but we need to bring more of our own texts, whether in translation or in other texts, I think. So there are a lot of practical approaches to that, and that will actually make our literary landscape more diverse when we bring that. And I think as academics and literary scholars, particularly who are working in a university, we had this chance to sort of decolonize the curriculum as well. Yes. So I think gradually, I mean, I won't say that, you know, we don't teach English or American or Canadian or any other or Arab literature, but it's just that I think our literature is more kind of, you know, eccentric. Like, you know, we're introducing more specialized courses based on like South Asian studies or post-colonial studies and world literatures and Pakistani Anglophone writing or Indian writings and that kind of stuff. Yes, so that's kind of a way and first step towards kind of, you know. Yes, our departments were actually dominated by the syllabi from American and British studies. But I think we have started this effort that we bring our own Anglophone literature there, but we need to do that more. And I think our MPhil and PhD scholars are getting kind of more interested in working on their own authors as compared to sort of, you know, working on American, Canadian, or English authors. Okay, Razia, one question to you, because when I was just browsing your website, I just found out that, you know, you work with different art forms. And interestingly, there is this, as I said to Sonia as well, there's this turn towards this turn towards digital humanities as well, which has immensely transformed the ways in which literature is produced and the literature is consumed. So how this digital turn has actually transformed your writing, or I mean, I would really be interested to know how about your experimentation with the linguistic and art forms and other creative practices. I'm personally very interested in experimenting with different art forms. I was even before I started writing formally. Yeah. And I'll give you an example to answer your question. When in the first stages of my first novel, Biryani and Tachin, when I gave it to a friend to beta read, give me feedback, he doodled illustrations in the corners. And some of them were, like, you would think that it would just illustrate the story, but it did more than that. And I mean, I would be really interested in having an illustrated version out of the book that actually adds to the story. So it conveys more than just visual equality. Yeah. It adds to the story, it tells you the story, and I love the idea of graphic novels, of these multidisciplinary forms of fiction. Yeah. I definitely think that we're past the time when we should really start. I mean, I'm very enthusiastic about adding art forms to literature and fiction. Yeah, absolutely. Like, you know, we have wonderful kind of, you know, graphic novels coming up, and, you know, especially the people are getting interested in children's literature as well, that has these art forms as well. So just to play with. So Amber, like, do you sort of experiment with your writing as well? And particularly, you know, because you're journalistic kind of an experience, how does this add to your creative practices? How does it add to? To your creative practices. Or to your fiction writing? I think unfortunately, I'm very 20th century. I'm from the 20th century, so I'm still catching up with a lot of things. But I'm thinking that maybe in the future we will, you know, less than the published novel, perhaps the new form would be some kind of serialization digitally, and you go back a little bit to Victorian times where you had, you know, books serialized and then they became books. So maybe that's going to happen. But I personally have a very old-fashioned approach to it. And at the moment, what you need to do is you use the digital and the social media basically to promote at the moment. So I'm just stuck in the old-fashioned one at the moment. But if I may, if I can go back to the point you made about decolonizing English, and you are both in academia. So I was wondering, I mean, is it decolonizing English, or is it a kind of a devolution, or I think what you'd call provincializing? I mean, what would it be?
Okay. in our case. Okay, Sonia, would you like to sorry, just say what word first did you and use? then I'll I said, would it be a devolution rather than a decolonization? No, I wouldn't say that would be a devolution because we are evolving in that language. So I won't say it's a devolution of that or a devolution of that language. It's a decolon because I said that because the English subject arrived in the subcontinent as a cultural hegemony item here to us, and I think what we need to, we're not discarding that. It is important. We need to study that. But with that, we need to just free it from that colonial, it's very deeply entrenched with that colonial ideal. So we just need to remove that from it. So that's why we are just saying it decolonize. But we can think of your perspective also. Yeah, no, I just thought, because you talk about provincialization, so it seemed to me provincialization was a bit closer to devolution, but I suppose decolonization is purifying it a bit. Or, purifying from the colonial traces, yeah. From that, and I think what we're trying to do, particularly through our work, is that we're kind of, decenter the theoretical, paradigms. So when, for example, when I write or when I'm sort of writing, coming up with my monograph, so what I do is that I tend to sort of trace more indigenous models of I align myself more with, let's say, the Muslim or the Islamic traditions or the South Asian traditions, as say, instead of borrowing more and more from the Western theorists or literary scholars. So it's all about kind of, digging our own roots and claiming our own roots, and just, because we have our own issues and we have our own problems to talk about. And I don't think that, drawing upon just the West-centric kind of theoretical models would actually, generate any debates. So the entire idea of decoloniality is just, going back to our own roots and decenter the European and the American debates in literature, of course. Okay, Amber, again coming back to the same point of linguistic elitism, which is predominantly, I think, this is a charge directed against the Anglophone writers and not the writers who are writing in indigenous languages. And this is exactly something which Tariq Rehman also pointed out in his book. So do you believe that writing in English inherently prioritizes one audience over another, or is this a kind of misconception of or about Pakistani literature in English? No, of course. I mean, if you're writing in English, you're writing for an elite group of people who read English. So you are automatically prioritizing. But I don't think that should stop writers from writing in English, because if, there's a whole process of translation, and then the story becomes accessible to others. But I mean, if that's the language you can express yourself in, that's what you like. And a lot of times it's, yes, you can think carefully about who you want to reach, and then maybe if it's a very specific directed thing, which would be some kind of propaganda or some story which you think should reach, you will make the effort to write in a different language. But otherwise, I think you'll write in the language that you feel you can express yourself best in. And I don't think it becomes limited, because if you look at Abdullah Hussain and his Udas Naslein, I mean, it was in Urdu, and it was, did very well, and a very, it's a landmark kind of a publication in Urdu. But many years later, in England, he did the English translation himself, and it was then accessible in English as the very generation. So I think translation can play an important part. But yes, of course, I mean, English, we have an elite language of English, and but at the same time, maybe if there are more books in English by local authors, they will reach more people who want to read more in English and write more in English. So that is something that could happen or could be a positive effect. And I mean, the whole thing about English being an elite thing and a colonial thing, it is, but at the same time, it's an advantage that we in the subcontinent have. And I think sometimes Pakistanis overall don't take as much advantage of it as, say, Indians do. In the international markets. To be very honest, like as academics, this question is absolutely relevant for example, for me as a literary scholar or as a teacher of literature, because we are teaching literatures which are coming from different parts of the world, and for us, it's
it's an interesting way of engaging in this cross-cultural dialogue, and it's all about sort of, situating ourselves vis-a-vis what people globally are doing. Or you can say it's all about sort of, situating our own writers, onto the global literary landscape. So how would you do that, like, unless, or even, for example, we always say that one of the decolonial kind of, turn is also that, in order to make our indigenous writer in dialogue with what is happening, or connect them with the writings at the global level, the best thing that we can do is to get these works translated, get our very, there's an amazing kind of, body of the work available here, but people are not familiar with that. So getting it translated and then, just introducing it to the international reader is something really very important that we really need to start thinking about more seriously. Yes, Razia, what is your opinion about? Agreeing with both of you about opening dialogues, taking advantage, that's a very good point, of the English language. I would say, at the risk of oversimplifying it, English is absolutely elitist, especially here, especially in our society. I do not fight that charge. Yes. I accept it. It is elitist. I think this is more relevant to my other line of work as an ESL teacher. Yeah. So when I teach students English, I often feel compelled to remind them that it's just a language. It's just a language. Just a language, yes, exactly. It's a language that's going to open doors and a lot of other things, but it is just a language. And sometimes I feel, as someone who's one of my first two languages is English, as someone who writes only in English, there is definitely a conflict there. And I accept that charge wholeheartedly, that English is elitist, and perhaps that makes me elitist as an Anglophone writer. Yeah, I think I understand the other side of it. Yes, it's high time that we really need to stop thinking about this thing that it's a language of elitism, or even it's a colonial legacy or all that. So because it has morphed into a language, it's a global language where you connect with the broader readers, the broader audience. Okay, Sonia, just extending this question again. Ijaz Ahmed has actually critiqued the privileged post-colonial writers, who engage with Western audiences at the expense of the local ones. Now, since your research is predominantly in the field of Pakistani Anglophone literature, do you think that your students and the readers are still obsessed with writers' choice to write in English? Because again, we are referring to this title, who owns the... Is this an important question? Do we really need to talk about it? I know that, the question pops up only with reference to Pakistani audience when we start comparing, again, as I said, Anglophone literature vis-a-vis the more indigenous language. So do you think that this charge of elitism is fading away with this global recognition of Pakistani writing now? Yes, there is no denying the fact that, yes, the English language here in our society, as Razia was saying, there is an elitism in that. But I think it is evolving, and yes, in the past there has been a long-standing tension between writers' choice of writing in English for the Western audience. But I think with the passage of time, it's evolving in our country, because now since it's a global language, and people who are writing in English does not only have subjects which are only for the international audience, because when they are talking about migration, identity issues, environment or social issues in Pakistan, so they're actually addressing the Pakistani society also. So I think when they're writing, yes, again I say we cannot, it's the skepticism is still there about this English language being elite. Yes, it is, and then especially when it's in literature, so it is a degree higher. But I think the audience would agree with me that अंग्रेज़ी ज़बान हम सब लोग शायद उतने अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते, पर हम समझते हैं. बहुत सारे लोग ये समझते हैं, and I think it's not that when we are writing in English, or when we are producing text in English, or the writers, the Anglophone writers, when they're writing the fiction in English, it's not that it's always the Western audience that they have to cater to, or they have to serve, and they want to be internationally recognized. It's the language, it's the medium that they're using, which will be
global. And in Pakistani society, we need to come out of this complex also that we don't understand English language. We do understand English language, we understand very well. It's just the culture that we have to promote, that the writers that are writing, they're writing for us also, and we need to, I think, when the new writers, they're coming, they're producing, and we have our own, as you say, Pakistani idiom, so we have our own language, and when you compare the text, the Western text and your Pakistani text, and you'll see that you're creating your own English language, and which is very important, and which is a very fresh start, which is a very fresh wave in our country, that people have actually starting to communicate and to read and to respond to the language which is global. Okay, do you think that this charge of elitism is held against, or these kind of charges of using the language of the colonial period and all that is held at the local writers as well? Writers means the people who are writing in indigenous languages. But what I think is that people need to come out of this, readers need to come out of it, because those who are writing in their own indigenous language or in the national or local or native language, it's not necessarily that they want to, they want, you can say, rebuttal people who are writing in English, or they want to have a contrast the people who are writing in English. It's just the medium, it's just the language. We're using language as a medium. We're just not creating any kind of superiority with using the language. So if the English writers are writing in English, Pakistani English writers, absolutely wonderful. Local translations are coming, absolutely wonderful, because when the translations are coming of these English texts, it means that you're integrating that English language and your local language together, and you're actually broadening the canvas of your literary writings that would reach to the broader audience. So I think people need to come out of this, that it is an elitist language. It is, but just come out of this. Yeah. Yes, Amber. Sorry, can I just make a point that translation is wonderful, but sometimes translation will get you into trouble. Because what you can get away with here, writing in English, you often won't when it goes to Urdu, and you have an example of that when Muhammad Hanif's Case of Exploding Mangoes was translated, and Maktab-e Danyal did it. That's really important. It was all midnight raids and confiscated copies. So translation can be a dangerous business as well sometimes. Very good example. Okay, Amber and Razia, I would like you to just very quickly comment on, and tell us a little bit about your work, the novels that you've just written, because both have actually come out in 2024. So again, you're using English as a medium of expression and nothing else. But what are your stories? Who these stories are for? So yes, okay, Amber first. Okay, so my story, which is this book, so I can show it around, but anyway, it's set in the 1990s, and it centers around a journalist who, is living through a decade of quite a lot of political change in Pakistan. This is kind of a post 11 years of martial law, and you have a new civilian government in, and it feels like the press is free and everything's going back towards democracy and things like this. So it's about him getting caught up in events in which he thinks, these stories, where are they coming from? What's going on in the country? And so it's a little bit about this bubble that we tend to live in which you don't realize what are the realities of a very difficult world and a difficult country around you. And then when those kind of impinge on your comfortable realities, you realize, I don't know what's going on. So that's why it's called Akbar in Wonderland, because it refers to the Alice in Wonderland, the kind of surreal things that are suddenly happening. So that is the story of this journalist who's suddenly thrown into this. But what I've written about, a lot of the things are, you'll find it's a pattern or a script that you can see in recent events in the country as well. It's the same kind of pattern that's going on. But anyway, hopefully it's not too didactic. It's just the story of this chap. Okay, thank you. Yes, Razia. So this is my book. It's called Biryani and Tahcheen, not a cookbook. It's a novel. I feel compelled to add that. It's a story of a girl called Maryam from Karachi, and she goes to live in Tehran, in Iran.
I spent a few years in Iran, and there were a lot of surprising things there that were surprising for me, and I wanted to come back and share that surprise with other people. So I'm hoping that's what I've done in this book. It's a light read, although the thing I'm about to say next might contradict that, because her husband does die in the first chapter. Not a spoiler. It's the event that triggers off the rest of the story. So now you've got a Pakistani girl whose identity was supposed to be tied to a man, suddenly without a man, whose identity was supposed to be tied to her country, suddenly without her country. So now this woman who is, she's a woman in her own right, she's got an identity, how is she gonna face the rest of the world, the rest of her life? So it's going to negotiate her subjectivity. Yeah, and at the same time, it's also, I mean, it's tragic, but also it's a second chance. So that I enjoyed playing with both of those angles of that, and then I hope my readers will also. Good, thank you. I have had a lot of requests in the last session that the audience really wanted to ask so many questions, and they didn't get a chance. So I just thought that I'll stop here. See? Okay. And so there are so many questions people want to ask. So I'm going to stop here, and we are going to take questions from the audience. Okay, so okay, yes. And again, I would request, please keep your questions very quick so that we can take maximum questions. Direct coming to the question. After having listened to so many talk shows and having discussed so many things, I being a student of literature, the perplexity is still there. Whether we should follow English or like in Gugi Vatyango, we should completely detach from it. And then Chinvezu even goes a step further, specifying decolonizing the African mind. Whether we should decolonize Pakistani mind or we should write as more as we can in English. So how do you think that this perplexity can be solved? Thank you so much. Okay, what should we do? The question is still there. Whether or not to write in English, shall we write more and more in English, or we should just, use our own indigenous languages? Well, I think people who can write and express themselves in English will write in English, and people who can write and express themselves in Urdu will write in Urdu or in other regional languages. So I don't think we need to have a very hard and fast categorization. Yeah. We're not stopping anyone from to write from writing in their own indigenous languages. There's plenty of literature that is being produced in Urdu as well, in other regional languages, Sindhi, Balochi, Pashto, whatever it is. So I think it's all about writers' own choices, where they feel comfortable. Some people feel comfortable writing in English, some people feel more comfortable writing in Urdu. Some people are very happy, like, as we were just talking about, Waqas Khaja's poetry, that's very bilingual, so they're experimenting with the forms and they're blending in, like more and more, words from other languages as well, whether Arabic or Persian or, Urdu. Yes, okay, here and... Thank you so much. I think your discussion about language elitism, and its colonial legacy as well as efforts to decolonization has been very interesting as well as intriguing. I would contend and say that language is not a system of expression or a medium of communication. Rather, it's a system of thought which is deeply rooted in history as well as culture of a particular society. And when you say that while incorporating Urdu or other indigenous languages words or icons into a particular fiction or an essay that you are trying to decolonize, I think the very idea or effort what you call decolonization is in fact colonization of the word and the language. Because it's devoid of its own culture and a system of thought and a particular events that happen in that particular society, when you say that you are decolonizing, actually you are trying to colonize the very words. It's the language which has become a barrier between our indigenous languages, mother languages, then Urdu language, and then English language, which has thwarted, thinking as well as creativity in this country. I think I would like to have your take on it or your thoughts on it. Okay.
I think that's a really interesting point, actually, because what you're saying is that's what people in the West like to now, young people used to say this is cultural appropriation and you're stealing somebody's culture and references and making it your own. So I think your point about the reverse thing happening or the decolonizing is that language is taking bits of another culture. But I think, we like to think that it's, we're re-owning it. And we're making it our own. Yeah. But it's a very interesting point, a very good point, I think. Okay, thank you. Yes. Hi, I'm Meenu. I teach English at a government college. My question is to the panel. Due to our colonial history, English language as a medium of expression is constantly questioned by the public, and rightfully so. Do you think, as writers and researchers, do you feel boxed in this stereotype? If yes, how do you practically counter this pressure? Okay, I think. You asked if we feel boxed by this stereotype. I've never thought of it that way because I agree with the stereotype. I agree where it's coming from. I know where it's coming from, and I never felt like I was the one being marginalized and oppressed in this case. It's an issue, like the gentleman at the back said, English is a means of power. It was, it is. I don't disagree. So that's me, yeah. I've never thought of it as being boxed in myself. There are people being boxed in the scenario of people writing, Pakistani writers writing in English, but I am not, as a writer writing in English, I don't think I have the first right to be the one saying I'm boxed in this stereotype. Okay, yes, Sonia, you wanted to say something? No, I don't think that with the present scenario we feel any kind of pressure like that, because what I observe is that, because since I'm engaged with a younger audience as students, I think the younger audience are less obsessed with the language. They're more interested in what is the idea of representation, how the themes are being represented. And they're equally conscious of valuing their own bilingual or multilingual text with these Western texts. So the idea is that they're embracing now that with these Western texts, we are happy to study and read our own non-Western or indigenous texts as well. Yeah, it's changing. Yeah. Sorry, there was a second part to her question that I'd just like to answer super quickly. She said, how do you practically deal with the pressure? And the answer is, I think, by keeping an open mind, by listening to the people who disagree with me. Okay, yes. Assalamu alaikum, ma'am. Ma'am, I have a question that I have seen here, that we have extremist attitude towards the languages. On the one hand, we talk about decolonizing. On the other hand, people are talking about that language is a tool of colonization. That why we can't adopt a post-human approach, that the things are the languages, they should coexist. For I believe in that language is a tool of propaganda, or it is a tool to inculcate some ideology, but it depends on what we are reading. If the writer, if it is inculcating some Eastern ideology in his text through English language, then it is not bad, I think. Thank you. Where did you get this idea from that we're following the extremes? I think we, throughout our discussion here and in the previous section as well, we said we are interested in cross-cultural dialogue. Definitely. We're interested in cross-cultural dialogue. But by hearing the questions. Okay, yeah. All right. So yes, who would like to sort of, respond to the question? Yes. I think the question... It was, we've already answered, in fact, yeah. Cultural dialogue is what you need, translation is what you need. Yeah. And I suppose you're not going to talk about the purity of the English language when you're writing in Pakistan, so it's obviously a hybrid. What do we really mean by that? Form. We don't talk about British English or any standard English. Now we've come to the times where we're actually talking about Englishes. There is an Indian English, there is an Arab English, there is a Pakistani English, and you do have now the dictionaries of all these different versions and kinds of Englishes as well. Yes, Beta, you have a question? Sorry, can I just say, Urusa, when I, talking about Pakistani English, when I was looking at your questions and points for the discussion, I looked up Pakistani English, and there was this horrible word, which is Pinglish. Pinglish. Which some people are using to discuss, and I think we should resist that as much as possible. Yeah, of course not. Not to just succumb to any derogatory.
Assalamu alaikum, ma'am. I am a student of BS English, and I'm also an aspiring writer. And I just wanted to know that how does one come to terms with the fact that the rhythm in your mother tongue or in Urdu that you will never be able to replicate in English? Because I always remember this one word, hasrat, and unfulfilled desire just does not hit the way hasrat does. And though I get it that you can, italicize that word and it might, have others try to search it up. But still, for example, Daniel Muhyiddin in the book, In Other Rooms, Other Wonders, he starts with the Punjabi proverb. And as a Punjabi speaker, I could not know, because I had the version which there was only an English translation, that this was a Punjabi proverb. So how does one come to terms with the fact that it's just never going to be that good? Okay, did you face this problem that yes, there are certain things that are untranslatable, like you just can't translate it from one culture to the other, because you've had an experience of living in the Middle East as well, or in Iran. So how do you deal with this dilemma of untranslatability of certain ideas or concepts? You asked how do you, what was the word you used when you said how do you... No, not hasrat. How do you come to terms with it? And yeah, hasrat. Yeah. So I feel like when I heard you say that, the first thing that came to my mind was you don't try to equalize the two or translate it at all. Use the word hasrat in your English book. Do it. I've done it. A lot of people have done it. Yeah, you see, Moni Mohsin sometimes writes in a way that's not intelligible to me as either an English reader or a Pakistani Urdu speaker, but I'm still reading it. Everyone's still reading it. It's an amazing mixture, mishmash of the Urdu language. And she uses Urdu lines, like lines upon lines sometimes. This kind of and she's an amazing writer. It's very common now in many writings, in Arab writings or other writings. And I think the point is that you don't have to actually come to terms with all these difficulties, because there's no denying the fact that, yes, translation is a dangerous process. It loses the impact that the original language has, but that does not stop you from writing in another medium. So just keep writing whatever comes to your mind, and at least bring your writing to the world, to the audience. Okay, yes, we have two questions from this. Oh, right, yes. First, I just want to say I'm really glad to hear you're an aspiring writer, and I hope you don't get discouraged and demoralized along the way. But it's true, there are a lot of things in Urdu, for example, concepts and emotions that are very, very difficult to translate. And as these two said, you just have to find your own way to do it. And interestingly, I mean, these words, they're becoming part of the dictionaries as well. Pajamas, and hijab and all that kind of stuff. Mm-hmm. They're just part of the dictionary now. Okay, yes. Hello, Assalamu alaikum. Ishfaq Wazir, first of all, I would like to show my pleasure that I'm sitting beside Sir Zahid Hussain Sahib, who is mentor, and I really like him for his articles. Now, coming back to the questions, I have a question that is there different standards of generalism when it comes to the languages? Like generalism in English is different, either in Urdu is different, in Punjabi that might be different. What's your stance on that? Is it, if yes, is it because the society or the ownership of the language, the respective language? Sorry, I didn't get your question. Can you just repeat your question? Is there different standards of generalism when it comes to language? If yes, is it because the ownership of the language or the society in which the... Yeah. Okay. Yes. Thank you. Thank you. That's an interesting question. I think it's a lot to do with the economics of it. Because who is your readership and how much do you want to sell? So English has a limited readership, and the language is often very good. Urdu will be more accessible and sometimes more sensational. The standards will be different. It will reach more people. Something like you see which is happening in television as well. People are shouting and you're getting ads, but you're getting ads. So. Am I audible? Yeah. Okay. I am Fayaz Proj and I write articles to English newspaper. I would like to share my personal experience, and I think it should be developed as a strategy to develop the feelings of fantasy with English language.
Based on my experience, I found English language to be largely accommodative, inclusive, and it promotes diversity. And when we start to explore diverse stories relating to the areas that are mostly neglected, such as Balochistan, Hunza, Gilgit-Baltistan, and so many areas, it will bring out potentially positive results by developing the feelings of interest among the people by knowing about the undiscovered stories. And I have found that there is a diverse religious diversity, cultural diversity, linguistic diversity, and in this way, we will be able to counter the fundamentalist approach that is usually developed with English language. Thank you. Okay, would you like to respond to that? That was just a comment. But, well, just to add to you, like, there are quite a lot of writers who are actually writing about these regions, and there's stories like Jamil Ahmed or Fatma Bhutto. So there are, Muhammad Hanif. So these are the writers who are actually writing from that particular part of the world as well. Like, they're picking up stories from there as well. So it's just that we need to just expose ourselves more and more to what our writers are writing. Yeah, definitely. We understand that there are certain restrictions. Yeah. But the point is the stories that are mostly neglected. I don't like to say, but there are certain stories such as missing person and so many issues that the people face there. Oh, so yes. these are the stories. These needs to be internationalized so that there could be some positive developments. People also develop. And the international world will understand about the stories behind the people live there. Thank you. Yeah. But again, as Aina said, that these are the stories that are being written, and because they're written in English, so they're disseminated to the wider audience and the readers as well. And I would just like to make one comment about this discussion is that, we constantly keep discussing of the elitism of this English language. The point is that we need to be clear of is that when you go outside and you see the different signboards, there's always written in Urdu beef shop, right? And vegetable store, right? It's all English words, but they're written in Urdu. So it's not that we don't understand that language. It's like, it has become a common language. Social media languages, our kids are learning that language. They're so comfortable in using that language. It's just because it's English literature. And literature itself is the highest form of art, so that's why perhaps we think that, and we connect it with that elitism, because no matter it is, because literature is obviously it's a different form of language from the ordinary language, so perhaps it's that which also, for a common audience or masses, it's this point in their mind that they think it's a very elitist kind of culture that we experience. So I think we need to have more voices. If you can write in English, for example, when our new writers or when they're writing in English, it's not our first language, it's not our second language, and most of us, for most of us, it's our third language, and still we are writing in that, we are creating an expression in that. So I think this makes us that the Anglophone writing does not stand alone. So we have our own idioms, we have our own languages, we have our own native writings coming, which actually makes that Anglophone writing complement and coexist with our local narratives that we are producing. So I think as long as you understand English language, so just keep producing that work. Okay. Yes. Can we have a mic for that lady over there? Thank you. I have a question for Ma'am Sonia that, yes, okay, I'm okay with the Anglophonic writing because again it's creating identity and image of the Pakistani literature, and Pakistan is living here, but I have an issue with narrative. Like, don't you think the timeline of the literature that we see over the period of years, like particularly after 9/11, it's more global rather than being very original. We are more turned towards global ideas of identity crises and across the borders, and then the second generational traumas, rather than having those experience of very original, the person who never traveled, never exposed, their representation in English. Although I don't have an issue with language, but I'm still concerned about the narratives that we need to present in Anglophonic writing. They must be very original and very indigenous rather than what do you find the reason? Whether the answer is again language, the cultural experience of the language, or do you find that the experience of those writers who are producing these writings, like those writers are elitist in their approach? Thank you.
No, the concern that you have is that because when Anglophone writing was becoming popular in Pakistan or globally, it was these writers who actually experienced that culture. That's why those writings become famous. But if you come towards the contemporary works that the new writers are bringing, so it is very much rooted in your social issues. The two of them are sitting in front of you, and if you study their work and you read their work, and you'll find that now the local issues, environment is there, domestic violence is there. Sonia, your own dissertation is on Uzma Aslam Khan's Yes. writing, which is like Uzma Aslam Khan has not talked about 9/11 or anything Yes. global, but I think she is very much And when they're interested talking in about stories. 9/11, because they experienced that, and it was the time when those writers were bringing that Anglophone writing to the world. But now, if you just take the last 5 years and this year, I think a lot of work is there. And I was just looking at the bookstall, and I was amazed to see a lot of young writers and new writers writing in English languages. And I think we need to read those works and bring that into our syllabus. Again, as I said earlier, that basically before commenting on what our writers are doing, it's very important that you are informed about what they are writing. Umar Shahid Ahmed, Bilal Tanveer, Uzma Aslam Khan, Sami Shah, Osama Siddiq and Beena Shah. I mean, you just read all those writers and you will see that they have nothing to do. They haven't talked about 9/11 stuff. They haven't talked about Islamophobia and war and terror propaganda, but they are specifically concerned with the indigenous problems and indigenous issues. So yeah, again, I emphasize again and again, it's so simple to say, oh, our writers are writing nothing, So yes, there was, the last decade probably was the decade of 9/11 and post 9/11 fiction. That is over now. Our writers are experimenting with newer ideas. They're dealing with multiple issues. Yes, they're writing about indigenous problems. They're writing about global, issues as well. But please don't sort of, pigeonhole them in one single category. Interesting thing is that there is such a wide variety of writing coming up from Pakistani writers that probably you're not even aware of that. We had, yes, there was a time when, partition literature came up, and then post-partition literature and post-independence literature. Then there was a huge body of literature written on Zia's time, and then there was, post-9/11 writing. Now, just look at the ways in which our writers are experimenting with different genres, popular genres, speculative genres. So we have utopian literature, dystopian literature, science fiction, you have fantasy, you have apocalyptic literature, you have post-apocalyptic literature, you have crime fiction, you have genre studies, you have, Gothic studies. Come on. Even we have eco-Gothic now. Explore the world of writing that is available out there. You just need to get yourself familiarized with that. I'm sorry, I get very emotional when somebody's just sort of, pigeonhole Pakistani writing. Okay, yes. And then we'll come to you. Yeah. Hello, I'm Samiha Khaleeq, and I'm an author of the book which I wrote, can you hear me? Which I wrote a few years ago. So it's a kind of big hit in Pakistan, but I feel pressure to translate it into English. So how do you see this whole scenario or local authors to translate their book in English language to reach the masses or the international audiences? Thank you. I don't really know the answer to that. But can I answer that instead, please? I suppose you get in touch with publishers, translators, and now, of course, you have Chat GPT. So you can probably do a translation and then edit that translation. And another thing is that, we really need to translate these works in order to, make them available for the global audience. That's the most important thing. Why would you not want your writers to be read by the global readers or by international readers? I think this is the very first thing that we really need to pay attention to. Okay, yes, one question from here. And then we'll come to you if we have time. Yes. Okay. Is this? Am I audible? Yes, you are. Okay, so I have been I'm listening to all the questions, and it's can be a comment. I would say, like, all of them are asking, like,
I would say an obsession with Urdu language, like we are not writing in Urdu. So I would speak as a Pashtun speaker here. Like for us, is in nation or is in ethnicity, Urdu has been kind of a colonizing language, I would say, in a sense. Like for me, I express myself way better in English rather than Urdu. Like one of the girl was saying, like I understand hasrat better than unfulfilled feelings. And so I would say that I understand the unfulfilled feelings better than hasrat. So interesting take, actually. I think it's not about like just English, but rather, yes, it's a very interesting so point that English is giving, as a Pashtun speaker, English is giving me that platform, that medium where I can express myself and where I can, grow as a scholar. Yeah. So if it comes to kind of, the languages of the colonial legacy, so it's not just related to the British colonialism, but it is related to the indigenous models of colonialism as well. One last question, yes, can you just hand over the mic to the guy and then we'll wind up the session. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you are. I'm asking question from Ma'am Aram that it is a global language and everything is about global identity. But my concern is what is our that is globalized in a whole process. Like we are accepting everything from there. Is it not only one-way traffic from their side and we are accepting it, or we are only the consumer of English language? No, we definitely are the consumers of English language, but the point is that what I'm making again and again is that we are producing our own works, and I think we are encouraging the works in native language, indigenous languages, and Pakistan has started these efforts, and I think educational institutions are bringing that, and our national policies, for example, higher education system, they are also encouraging people to have researches on your indigenous texts, on your, whether in any language, be it in English language. So I don't think that we are only focusing on English language as a medium of expression. They can be a global language, to ban international language, they have established themselves, right? But we cannot escape from that. But what we need to do is that bring your own idiom into that, add into that, and make your own idiom, make your own language a global language, and so that people can understand that. Thank you so much, Sonia. So time's up, and I'm afraid we'll have to just wind up our discussion here. I would especially like to thank Razia, Amber, and Sonia for joining me for this exciting session, and special thanks, of course, to our audience as well for giving us time to listen to our talk. Thank you. Thank you very much for attending this session. The next session will be Beyond the Hype, Content Creators Crafting Stories, and it will start at 4:45 p.m. Thank you.
A world of colour, brought home by Neo. A world of colour, brought home by Neo. The next session will be starting soon. You are all requested to leave the stage. Thank you. You are all requested to please leave the stage. Thank you. A world of colour, brought home by Neo. A world of colour, brought home by Neo. A world of colour, brought home by Neo.
A world of color, brought home by Neo. A world of color, brought home by Neo. A world of color, brought home by Neo. A world of color, brought home by Neo. A world of color, brought home by Neo.
world of color, brought home by Neo. A world of color, brought home. Ladies and gentlemen, we are about to begin our session, Beyond the Hype. स्क्रीन चाहिए आप स्क्रीन चाहिए पूरी स्क्रीन चाहिए बाहर निकालना पड़ेगा दो रख दो दो नहीं दो भी नहीं कर सकते एक कर लें ये हटा सकते हैं ये हटाओ कितने गए एक रखो चार इधर करो सीट से इधर करो कैमरा आप इस तरह कर लीजिएगा ना कि जगह मिले आपको और पीछे करो ये और आप कैमरा एंगल करें बस बॉक्स एक पे दो माइक दूसरा माइक इस पे रखो बॉक्स हटा दो इधर करो ना इधर करो माइक पीछे लाओ माइक पीछे ला के माइक इधर आ जाएगा इसके साथ आ जाएगा
Ladies and gentlemen, apologies for starting the delay in session. The session is about to start. Beyond the Hype, content creator crafting stories. Huzaifa Naeem, host tribe by Huzaifa, Noman Jaffrey Islamabadwala, and Mariam Raja. And the moderator is Sonia Iram. So last 15 minutes will be for the question and answer session. Thank you. Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. Walaikum assalam to bol dijiye. So welcome to an exciting session dedicated to the storytellers of our digital age, bloggers, content writers, and influencers who inspire, entertain us, and our news feed and our inboxes or our mobile phones are constantly flooded with the content that they create, and they keep us amused. So allow me to introduce our panelists. First of all, I would like to introduce Ms. Mariam Raja. Mariam Raja is a storyteller, content creator, and a mass communication student. She's passionate about storytelling and creativity. As a writer, she started her storytelling journey in April 2024. Mariam thrives on exploring new ideas and connecting with diverse perspectives. She likes to talk about history, and when she is not writing, she finds herself doing photography, art journaling, or curled up with a good book. She believes in the power of words to inspire change and foster understanding. Whether it's travel, art, or just everyday life, Mariam aims to connect and inspire through her lens. Please join me in welcoming Mariam. Next, we have her story-wala, and that's Huzaifa Nizam, a young writer and final-year dentistry student. And he's dedicated to documenting Pakistan's lesser-known history, folklore, and culture. An alumnus of Beacon House, Jamrod Campus, Peshawar, he engages with thousands across multiple platforms, helping Pakistanis connect with their heritage. Originally from the Hindu Kush Mountains and raised in Peshawar, Huzaifa creates captivating social media videos exploring historical events and folklore, aiming to preserve and share these stories for future generations. Please give a big round of applause to Huzaifa. Next, we have Islamabadwala. Noman Jaffer, also known as Islamabadwala on Instagram, creates 1-minute research-based documentaries about art, history, geography, and academics. Originally from the Twin Cities, he excelled academically, receiving scholarships for his studies. After starting ACCA at MIUC, he had to quit due to financial issues and took up various odd jobs to support his family. In December 2023, he shifted
to social media, quickly growing an audience of over 50,000 followers on his Instagram within 6 months. His current follower count is 68,000, and he continues to make 1-minute documentaries, improving every day. Please welcome the man. So today, our panel of talented young content creators is here to bridge the gap. When I say to bridge the gap, because when it comes to social media, and when it comes to entertaining and providing great content, there's always a gap in our society where we do not see the Pakistani culture as being represented in our social media platforms. And I think it's most of these gems that we have beautiful places, we have great traditions, and they all get overshadowed by the crises and challenges that the country is facing. So yet Pakistan has so much more to offer, from vibrant cities to centuries-old traditions, and that's what these content writers or bloggers or influencers, or the list continues, that how they're influencing the society. So they are working on that, and I would invite them to present their work in front of you. So first I would like to invite Ms. Mariam to please introduce her work. Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting. So basically, maybe آپ لوگ مجھے جانتے ہوں, اور جو نہیں جانتے ان کے لیے, I'm Mariam Raja and I make content on twin cities. So basically, before starting my presentation, I will talk about content in Pakistan, mostly a historical content or a storytelling type content. So جب ہم کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں, مے بی آپ لوگوں میں سے کوئی کانٹینٹ بناتے ہیں آپ کانٹینٹ, لائک کانٹینٹ کریٹر والا کانٹینٹ. سو جب آپ کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں نا, چلیں آپ بناتے نہیں تو آپ کنزیوم کرتے ہوں گے. سو وین یو کنزیوم کانٹینٹ, آپ کے پاس نا مینلی 2 طرح کا کانٹینٹ ہوتا ہے, ایک اسٹوری ٹیلنگ اور ایک کرنج کانٹینٹ. سو سو کرنج کانٹینٹ موسٹلی بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں, بٹ ہوتا یہ کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ لوگ کرنج کانٹینٹ دیکھتے ہیں, کرنج کانٹینٹ پہ ویوز آتے ہیں, سو ہم کرنج کانٹینٹ بناتے ہیں. ایون وہ ریئل لائف میں کرنج نہیں ہوتے. یو تھنک ڈکی بھائی ریئل لائف میں بھی کرنج ہوگا؟ آئی ایم ناٹ شیور, مطلب وہ سچ میں ایسی حرکتیں کرتا ہوگا. سو ہی جسٹ ڈو اٹ فار کیمرا, اور ہی جسٹ ڈو اٹ فار ویوز. سو جب یہ گیپ فیل ہوا مجھے کہ اگر سب کرنج کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو اسٹوری ٹیلنگ کون کر رہا ہے, یا ایکچوئل پروڈکٹیو کانٹینٹ, اچھا کانٹینٹ کون بنا رہا ہے. So in this field I see عرفان جنیجو یا قاضی یا ایسے 2-3 نام ہیں, بٹ یہ سب نام کراچی کے ہیں. یو فیل کہ موسٹلی جو ریسنٹلی ابھی اسلام آباد والے نعمان ایک ریل بنائی تھی, اٹ واز دیٹ کہ سارے کانٹینٹ کریٹرز کراچی میں ہیں, ٹوئن سٹیز میں کوئی نہیں ہے. سو ہی از فرام اسلام آباد یا پنڈی. سو بہت کم لوگ ہیں جو اسلام آباد میں کانٹینٹ بناتے ہیں. وین آئی اسٹارٹڈ دس جرنی, تو میں نے یہ فیل کیا کہ سارا کانٹینٹ کراچی میں ہے یا موسٹلی لاہور میں ہے, ٹوئن سٹیز سے کوئی کانٹینٹ نہیں بنا رہا, یا ایسا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے. سو آئی فیل دیٹ گیپ, اور میں نے یہ گیپ فل کیا. سو آئی اسٹارٹ پریزنٹیشن. نیکسٹ سلائڈ پلیز. سو جب میں نے, دا مین کوشچن از وائی آئی چوز ٹوئن سٹیز. میرے پاس 3 چیزیں تھیں. فرسٹ آف آل یونیکنیس. کیوں؟ کیونکہ ٹوئن سٹیز میں دیر از نو کانٹینٹ کریٹر, مطلب دا ہیوج نیم کہ بہت بڑا عرفان جنیجو, قاضی یا مسٹر پاکی, یہ سب کراچی کے ہیں. ایون آپ ولاگنگ والی فیلڈ میں دیکھ لیں, جو اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو دے آر موسٹلی فرام لاہور. سو پنڈی میں یا اسلام آباد میں دیر از نو سچ ولاگر, یا دیر از نو سچ کانٹینٹ کریٹر دا ہیوج نیم. سو in content creation, the first thing was uniqueness. So I chose twin cities. Next is history. I love history. مطلب مجھے بہت شروع سے بہت پسند ہے ہسٹری پہ بات کرنا یا ایکسپلور کرنا چیزیں. سو پنڈی اسلام آباد میں بہت ڈائیورس ہسٹری ہے. سکھزم, ہندو, ایون بدھزم. اسلام آباد میں کہیں بدھسٹ سائٹس ہیں. سو دیر از اے لاٹ ان ٹوئن سٹیز آلسو. سو ایک یہ چیز تھی. تھرڈ واز کلچر. ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی کا کھانا, لاہور کی بات کریں گے تو دیر از ڈفرنٹ تھنگس, بٹ پنڈی میں بھی بہت سا کلچر ہے, کانٹینٹ ہے. جیسے ہم اگر پنڈی ایکسپلور کریں تو دیر از اے لاٹ آف سائٹس, مطلب سکھزم ہے, بدھسٹ سائٹس ہیں. سو دیر واز تھنگ ان می کہ میں نے یہ کانٹینٹ کریشن اسٹارٹ کرنی ہے, یا میں نے اسٹوری ٹیلنگ اسٹارٹ کرنی ہے. سو نیکسٹ. So today I'm gonna tell you a story of نہاری. Sounds weird, نہاری کی کیا اسٹوری ہوتی ہے, بٹ I feel کہ ہر چیز کی اسٹوری ہوتی ہے اور ہر چیز کی ہسٹری ہوتی ہے.
So today I'm going to explain about the history of Nihari. Nihari, آپ کو نہاری کا مطلب پتہ ہے؟ نہار کا مطلب پتہ ہے؟ نہار منہ، یا ایگزیکٹلی. سو نہار منہ، نہاری نہار سے نکلا، اینڈ نہار مینس صبح ان عربک، نہار مینس صبح. سو لیٹس می ٹیل یو اباؤٹ دا ہسٹری آف نہاری کی نہاری کیسے اسٹارٹ ہوئی. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ہسٹری. جاتے ہیں ہم 17th سینچری میں، جب مغلیہ حکومت چل رہی تھی. ان کے سامنے مجھے ہسٹری میں بات کرتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کہ میں حذیفہ کے سامنے ہسٹری کی بات کر رہی ہوں. لائک ہی از دا پرو، آئی ایم فین آف ہز ورک. سو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے بٹ اٹس اوکے. سو 17th سینچری میں جب بہادر شاہ ظفر یہاں پر آیا تھا، ہی فیس اے پرابلم آف فلو. یہاں پہ بہت سے پرابلم تھا. ایک مینلی کہ بہت لوگوں کو فلو تھا اور یہ ڈیزیز بہت پھیلتی جا رہی تھی. جیسے ہمارے پاس کرونا آ گیا، مطلب ہماری جنریشن میں دا بگیسٹ تھنگ وی فیس از کرونا. So in 17th century, Bahadur Shah Zafar came to Delhi and he saw the problem of flu. So انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا حل کیا ہے. So next slide please. So یہاں سے نہاری کا اسٹارٹ ہوا. بہت سے شیفس ملے اور انہوں نے مل بیٹھ کے ایک ریسیپی تیار کی. مرچ، مسالے اور چرخارے وغیرہ سب ملا کر they made نہاری. نہاری سے یہ ہوا کہ اسٹارٹ میں تو وہ صرف مغل ڈش تھی جو ناشتے میں یوز ہوتی تھی. آہستہ آہستہ وہ ورکرز کے لیے ورکرز کا کھانا بن گئی. کیونکہ دیٹ واز ویری ہیلدی، اور اس میں وہ اتنی ہیلدی تھی کہ مطلب لوگ نا صبح کھاتے تھے تو پورا دن ان کو کچھ کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. ایون دیٹ بینیفٹ تھا اس کا. ٹھیک ہے. سو اس طرح سے نہاری بہت کامن ہو گئی دہلی میں، اور وہ فلو کا سب سے بڑا حل تھا. مطلب اس وقت دوائیاں اس طرح نہیں ہوتی تھی، تو فلو کے لیے سب سے اچھی اس وقت نہاری ہوتی تھی. سو آہستہ آہستہ یہ پھیلتی گئی دہلی سے پورے انڈیا میں، اور انڈیا سے یہ گھومتی ہوئی پاکستان آ گئی. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سو آہستہ آہستہ وہ پورے پاکستان میں پھیل گئی. مطلب جب پارٹیشن کے بعد وہ دہلی سے لاہور آئی، اور لاہور کے بعد کراچی. آج کل کراچی اور لاہور میں بہت اچھی بہت اچھی نہاری ملتی ہے. مینلی آپ اگر لاہور جائیں تو لاہور میں صبح کا ناشتہ نہاری سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. سو ایوری ون لوز نہاری. آئی ہوپ آپ سب نے نہاری تو کھائی ہوگی. یا سو اور اب کافی ڈائیورس ہو گئی یہ چیز. مطلب بہت ڈفرینٹ طرح کی نہاری آ رہی ہوتی ہے. مطلب کیا وہ گوندا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کچھ انگریڈینٹس، آئی ڈونٹ نو دا انگریڈینٹس. گودا اور اس میں سب کچھ ملاتے ہیں. سو اس طرح نہاری بنتی ہے. سو اب کراچی اور لاہور از دا مین ہب آف مطلب جہاں پہ بہت اچھی نہاری ملتی ہے، کیونکہ وہاں سے مائگریشن کر کے جو لوگ آئے وہ اپنی وہ پیور جو نہاری کی ریسیپی تھی وہ لے کر آئے تھے. سو آہستہ آہستہ یہ پورے پاکستان میں بھی پھیل گئی ہے اب. اور اب ایون ٹرکی میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی نہاری کھاتے ہیں، اور دبئی وغیرہ میں سب جگہ نہاری بہت شوق سے کھائی جاتی ہے. سو that's my presentation basically, but the point is کہ ہر چیز کی ہسٹری ہوتی ہے، اور مے بی آپ کو یہ اسٹوری پتہ ہو یا نہ پتہ ہو کہ نہاری کہاں سے آئی. So this was it. Yeah. Thank you very much, Mariam. That was indeed very informative. Now I would like to invite Mr. Huzaifa to please give a presentation about his work that he's doing on a digital platform. Can we have the presentation, please? Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for coming out to listen to all of us. A very brief introduction for those of you who don't know. My name is Muhammad Huzaifa Nizam. I am from Chitral in northern Pakistan, and I create content regarding history, regarding heritage, culture and mythology from Pakistan. I have a very small, humble following of nearly 200,000 people on the internet, where you guys support me to go out and study more about Pakistan's magical past and bring it for you guys. But I'm not here today to teach you guys anything about myself. I'm a very boring person, but I will tell you guys something about as most of you know that my work mainly revolves around history and mythology. I kept wondering what one story could I tell you guys that had history in it, mythology in it, and had something to do with Islamabad,
a city that was only created in the 60s. And then I recalled a perfect little story for this occasion. So without any further ado, we're going to get into that story, a story with a fair bit of history and a fair bit of mythology involving an ancient serpent king. So first we'll cover the historical aspect of the story. It is said that thousands of years ago, after the thing doesn't work, thousands of years ago, after the fall of the Indus Valley civilization, when cities like Mohenjo-daro and Harappa had been deserted and abandoned for centuries, your ancestors and my ancestors decided to create new settlements and new cities across South Asia in a time period that historians refer to as the second urbanization. So they created a lot of cities which exist in Pakistan, but us Pakistanis don't know anything about them. They created the city of Akra in Banu, the city of Pushkalavati in Charsada, and they created a city right across from these mountains, on the other side of these mountains, that we today refer to as Taxila. By these mountains, I'm referring to the Margala Hills. So they created a city right on the other side of these mountains that today we refer to as Taxila. But in the ancient times, Taxila wasn't called Taxila. Taxila's name in the Sanskrit language used to be Takshasila. And most historians believe that it comes from two Sanskrit words, Taksha, which means to cut, and Sila, which means rock. So Takshasila meant the city of cut stone or the city of cut rock, which is a very interesting theory considering that the people of Taxila are still famous for cutting rocks and for their traditions of stone masonry. But there were some people who differed from this. In the stories of Hinduism and from the Vedic beliefs of the time, we get to know that Taksha in Takshasila does not stand for cutting. Taksha is actually a reference to a person. And who was this person? This person was Takshaka, the king of the Nagas. And here comes the mythological aspect of the story. See, Nagas were these creatures that were supposed to be half serpent and half human, and they had the ability to either convert completely into humans or convert completely into serpents. They feature heavily in the stories of Buddhism, Hinduism, and across folklore in Pakistan and India. So the Hindus believed that the king of the Nagas used to live in a city that he built himself, and that city was called Takshasila. That city was the city of Taxila. So now that we've established that Taxila is named after an ancient serpent king, you must be wondering, okay, what does that have to do with the Margala Hills? You see, we know that over the centuries, many new invaders and many new armies and individuals crossed from Taxila. We know that Alexander the Great crossed from the city and sat down with his philosophers, the philosophers that the Greeks refer to as the gymnosophists. We know that the Greeks came down over here and created new cities. We know that the Kushans came and created Gandharan art. We know that the Huns came and destroyed everything. But in the 10th century, a new army crossed from Taxila. This was the army of Mahmud Ghaznavi. But this army was being accompanied by a very great personality. And that great personality was the Muslim polymath Al-Biruni. You see, Al-Biruni was very fond of mentioning the names from where he was passing. He really loved doing that. And the name that he used for the city of Taxila and for the region surrounding it was Mar-e-Kila, which when translated from Farsi literally translates to serpent of the fort. Mar as in serpent, A as in of the, and Kila as in Kila, it's a fort. So Mar-e-Kila meant serpent of the fort. The very esteemed historian Ahmad Sindani pointed out this thing in one of his books, and he spoke that the story of Takshaka, the king of the Nagas, must have existed in Taxila for thousands of years. And anybody who moved from Taxila or came to Taxila, the locals must have told them that story of how the city is named after this ancient serpent king. And so Al-Biruni, who was a Muslim Persian, decided to translate the word Takshasila, Taksha the serpent's rock or Taksha the serpent's hill, into Farsi and created it into Mar-e-Kila, serpent of the fort. So according to Ahmad Sindani, in this way, over the centuries, the word Takshasila converted into Taxila. But the hills that surrounded Taxila got this name, Mar-e-Kila, serpent of the fort. And over the centuries, Mar-e-Kila was converted into the word Margala. And that is how the hills that cover or are on the sides of the capital of Pakistan are actually named after an ancient serpent king. But you must be wondering, the first thing that I wondered when I first came across this story, is it true? Can it be proven that the Margala Hills are named after an ancient serpent king? If you actually go through the works of Al-Biruni, you're going to discover that the word that he actually used in his works was the word Marikala. Now, we don't know what Marikala means.
or where it originates from. Perhaps he did mean Mare Kira, perhaps he didn't. Perhaps he was referencing an ancient serpent king, perhaps he wasn't. There's no way for us to know. But there are so many stories about how the Margala Hills were named that don't involve serpents. One of the stories is that the word Mar Gala is composed of two words, Mar as in to hit or strangulate, and Gala, which means the neck. And it is a reference to the highway robbers and the bandits that used to hide in these hills, and they used to attack the trade caravans and trade merchants who used to pass from between Central Asia to South Asia. So these people used to attack the caravans, the merchants, they used to loot the product, and they used to strangulate the merchants so that there would be no proof of them doing this. And thus, over time, these hills got named Margala, the place where you're going to get your gala marred, basically. And then there's a third story as well, an ancient Buddhist tale of how the Margala Hills are named. The ancient Buddhist tale is that, 1500 years ago, when Chinese Buddhists used to cross from this region, they used to refer to Taxila by a name that literally translates to, in the Chinese language, to cut off head. And they used to give a story for it. They used to say that hundreds of years ago, the Buddha was reincarnated in one of his lives as the king of Taxila, a king named Chandraprabha. And Chandraprabha, since he was an incarnation of Buddha himself, he was the most down-to-earth guy that ever walked the face of the earth. So Chandraprabha had a rival king, and the rival king one day announced that any person who brings me the head of Chandraprabha is going to get half of my kingdom. So when that would-be assassin approached Chandraprabha, he himself lowered his head and said that if you need my head and if you need to cut it to attain half of this kingdom, if that's what you want in the world, then okay, you can have my head. And so Chandraprabha's head was cut, and that assassin got half of the kingdom. But the people of Taxila were so moved by the story of their king that they started referring to their city as the city of the cut-off head. And over the centuries, this story got translated into Potohari and Punjabi, and that is how we get the name of the hills, Margala, as in cut throat, a reference to the ancient Buddhist tale of how a reincarnation of Buddha willingly sacrificed his own throat just so he could give something to someone. But the reason that I presented these three theories which are contradictory to one another is because I'm here today to prove a point. The point is that history is never black or white. History is an endless sea of grey. For nations like us Pakistanis, young nations who are only now starting to own up to the vast history of our land and only now starting to explore the vast heritage of our ancestors, we must understand that we can't carry our own biases and preferences as we go along on this journey. We must understand that we belong to an extremely diverse region, historically speaking. And so we're going to come across a lot of diverse narratives. We must recognize that our ancestors at different points in time spoke different languages, held different belief systems, were very different to us and how we perceive them. So we must go along on this journey with an open mind and an open heart to all forms of narratives. So if you ask me which story of the three stories is correct, as a person who loves mythology, I'm going to tell you that the Margala Hills are named after an ancient serpent king. But perhaps there's going to be someone in this wonderful congregation who's going to be more interested in medieval history. And they're going to get up and tell us, no, the Margala Hills are actually named after the highway robbers and bandits that used to exist in these hills. And then perhaps a third person who's more interested in Buddhist history might get up and tell us, no, the both of you are wrong. The Margala Hills are actually named after an ancient Buddhist tale. And the thing for all of us to understand is that all three of us would be correct because all three of us would be looking at a different layer of history. It is these very layers of history that set apart Pakistan from so many nations of the world. We have one of the grandest sagas of history anywhere in the world. This is a point that I emphasize on wherever I go. We live on one of the most important crossroads of human history. And so we're going to come across a lot of diverse narratives. You can pick any point in the country, walk 10 kilometers in any direction, and I can promise you're going to come across something of historical significance. And I'm going to give you an example from your own city. Last November, I was trekking in the Margala Hills on Trail 5. I went to the top to Munal, had a very beautiful glass of lemonade that was extremely costly. And I decided to hitchhike my way down back to the bottom, to Islamabad. And then I realized that my car was in the parking lot of Trail 5. I'm on the other end of the city. There's no way for me to go back because I didn't have any money, I didn't have anything. That's why the Munal's lemonade was way too expensive for me, as I discovered later on.
So what happened was that I decided to walk the entire way across much of Islamabad. And as I was on the Margala Avenue, I came across this gigantic tree in the middle of that road. And I discovered that this tree was the Chilagah of one of the most prominent saints of the Potohar region. That 300 years ago, that saint used to sit beneath this tree, meditate, contemplate, speak with people, bring them towards the message of Islam. And it was right in the middle of Margala Avenue. And when I went back home, I discovered more about that tree, and I discovered that there was a forest ranger in the 60s who went out of his way to ensure that this tree was recognized and protected by the Pakistani state, and that it wasn't cut down as the city of Islamabad was being laid. The historical knowledge of a single person protected a monument that is going to exist for centuries. As long as Islamabad exists, that monument is going to exist. So imagine the amount of monuments each and every single one of us can protect if we just try to learn a little about our past. I would go on for hours and hours and hours about any of this, but I'm afraid I don't want to bore you guys. So I'm just going to tell you that I hope that my little monologue or speech inspired you a little to go out and explore your own identity with a broader vision, an open mind and an open heart to all forms of narratives. And I hope that together you and I will be able to define, or rather redefine, what it means to be Pakistani. Thank you. Thank you very much, Huzaifa. And I'm not sure if we are going to see Margala Hills the same way we used to see that. Next we have Islamabad wala Numan Jafar. I would like you to present the work that you are doing. Assalamu alaikum everyone. Huzaifa could have gone a little longer. Meri bari thodi late aa jati. Lekin it's a thing now. First of all, I would want my friend Usman bhai to change the slides for me, because it was messing up a lot for both of my panelists. Okay. Thank you. अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. उस्मान भाई ये लास्ट में आनी थी. Never trust your friends, it's a thing. Okay, so I assume that most of you people don't know me actually. I go by the name of Islamabad wala, but I don't live in Islamabad. मेरा नाम नोमान जाफर है, और it is quite possible कि आप लोग curious हों कि मेरी बात क्या होने लगी है, what I'm going to talk about. But curiosity is a beautiful thing. That's what I believe. And I think that every achievement was once a curiosity. खैर मुझे ना उर्दू का एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो लफ्ज़ है नवाब. Like you all feel कि बहुत एलिगेंस है इस लफ्ज़ के अंदर, एक माचोपन, एक ऑरा है इस लफ्ज़ के अंदर, and it is a fact. तो कुछ दिन पहले I was curious कि यार नवाब को अंग्रेज़ी में क्या बोलते होंगे. I'm gonna fix this. I was a little curious कि यार नवाब को अंग्रेज़ी में क्या बोलते होंगे, and I looked it up. And ironically it turns out कि नवाब को अंग्रेज़ी में वाइसरॉय बोलते हैं. अब सबसे बड़ी आयरनी ये है कि अगर नवाब देसी होगा या लोकल होगा तो वो नवाब कहलाएगा, अदरवाइज ही इज़ गोना बी अ वाइसरॉय. अब 1909 में ऐसे ही हमारे सवाबी के एक नवाब थे, नवाब साहिबजादा अब्दुल कयूम खान, और ही हैड अ फ्रेंड हु वाज एन इंग्लिश आर्मी ऑफिसर. उनका नाम था सर जॉर्ज कैपल. फ़िलहाल के लिए इन दोनों बंदों को अपने जहन में रखें, बाकी सारी बातें जो मैंने कही हैं वो भूल जाएं, लेकिन इनको नहीं भूलना. कीप दीज टू गाइज इन योर माइंड, क्योंकि 1909 से अब हम कहानी को 12 साल पीछे लेके जाएंगे. 1897 जब कबायली इलाकों के तकरीबन हर पठान कबीले ने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी बगावत की, और इस बगावत को द फ्रंटायर रिवोल्ट ऑफ 1897 के नाम से आज भी याद किया जाता है. मज़े की बात यह है कि इस पूरी रिवोल्ट में एक सबसे प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर जो था उसका नाम था फजल वाहिद, जिसे वैसे दुनिया बाय द नेम ऑफ हाजी साहिब ऑफ तुरंगज़ई पहचानती है, जानती है और याद करती है. 1897 की इस बगावत से पहले एक दफ़ा आपको अंग्रेज़ों ने अरेस्ट किया हुआ था, बट लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर आपको छोड़ दिया गया. उस अरेस्ट होने के बाद और एक बार आज़ाद हो जाने के बाद, ही वॉज प्रॉब्ली 14 और 15 बाय दैट एज, क्योंकि 1897 में आई गेस ही वॉज ओनली 17. इस बहुत बड़ी जंग में उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी. इस जंग से पहले उनको एक दफ़ा अंग्रेज़ हुकूमत ने अरेस्ट किया,
لیک آف ایویڈنس کے بنا پر آپ کو واپس آزاد کر دیا. اینڈ آفٹر دیٹ ہی بیکیم دی نائٹ میئر فار دا برٹش ریجیم ان سب کانٹیننٹ, بیکاز دس گائے participated in freedom efforts against the British for about 27 times alone. عام الفاظ میں اس بندے نے 27 مرتبہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا, صرف اور صرف مسلمانوں کی آزادی کے لیے. The most interesting part is کہ this guy was an educationist, لیکن ساتھ ساتھ he was banned from any British soil on the face of earth. مطلب روئے زمین پر جہاں پر بھی انگریز سرکار ہوگی وہاں اگر اس بندے کو دیکھا جائے گا تو he'll be arrested immediately, and زیادہ ایکسٹریم پہ جائیں تو he was awarded death penalty, وہ بھی multiple times. لیکن ان سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ he was never caught. مطلب he was the guy, he had literally become the nightmare for the British. لیکن as I mentioned earlier کہ he was an educationist, اور سوشل ورکر بھی تھے, فریڈم فائٹر بھی تھے, اور سیزنل پولیٹیشین تھے. ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, اگر آپ سیزنل پولیٹیشین اٹھاؤ تو وہ اچھے رہتے ہیں, ادروائز دے آر ناٹ ورتھ اٹ. Okay, back to the story. This guy was a full-time educationist and a freedom fighter. 1908 میں this person literally انہوں نے تمام قبائلی علاقوں کے تمام ولیجز میں پرسنلی جا کے وزٹ کیا, and just in a few years he established 120 schools. اب کیونکہ بات 1908 کی ہو رہی ہے تو ایک سال فارورڈ جائیں گے. 1909 میں ہمارے دو کیریکٹرز who were ہمارے نواب صاحبزادہ عبد القیوم خان اور ان کے برٹش آرمی آفیسر دوست سر جارج کیپل. 1909 میں these two people they went to علی گڑھ. جب ان لوگوں نے علی گڑھ وزٹ کیا they came back to پشاور, اور they realized کہ یار پشاور کے اندر علی گڑھ سے انسپائر کوئی ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جس کا اسٹیٹس, جس کی سروسز, جس کا اوور آل تھیم جو ہے وہ علی گڑھ سے میچ کرتا ہو, if not compete. And they started working on it. After some collective efforts, donations and struggles, finally 1913 میں ان لوگوں نے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنا لیا. کہانی میں ٹوسٹ تب آیا جب ہمارے پٹھان نواب صاحبزادہ عبد القیوم خان نے اس بات کی پیشکش کی کہ ہم اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی انوگریشن یا افتتاح کے لیے حاجی صاحب آف ترنگزئی کو بلائیں گے. اب حاجی صاحب آف ترنگزئی, یا جن کا اپنا نام تھا فضل واحد, جب ان کا نام انگریزوں نے سنا, اسپیشلی ان کے اپنے دوست سر جارج کیپل نے, تو وہ حیران ہو گئے. اینڈ دے immediately rejected the idea کہ no, you can't call a criminal to inaugurate an educational institute of the standards of Aligarh University. A person who is anti-state, who has been on the run for the past maybe, I don't know, 25-30 years. آپ ایسے شخص کو کیسے بلا سکتے ہیں جس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا میں جہاں بھی انگریز کی حکومت ہوگی اگر دیکھا جائے گا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کی جان لی جائے گی. Because he was awaiting multiple death penalties. لیکن he was on the run. لیکن مزے کی بات یہ ہے, گڈ فرینڈز میٹر. میں نے کہا نا کہ ڈونٹ ٹرسٹ یور فرینڈز, آئی واز جسٹ جوکنگ, آئی ٹرسٹ عثمان بھائی الاٹ. سیم وے نواب صاحبزادہ ٹرسٹڈ حاجی صاحب آف ترنگزئی الاٹ, اور ان کا یہ ایک ایمان کا حصہ تھا, ان کا یقین تھا کہ اس عالیشان یا مہان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے افتتاح کے لیے دنیا میں جو اونلی پرسن ایلیجبل ہے دیٹ از حاجی صاحب آف ترنگزئی. نو بڈی ایلس از ایلیجبل انف کہ وہ آ کر اس انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کرے, اور انہوں نے اپنے پوری جان لگائی. فائنلی نواب صاحب نے کنونس کر لیا سارے انگریزوں کو. ایون ہی سنگل ہینڈڈلی کنونسڈ دا ہول برٹش ریجیم کہ وہ حاجی صاحب کو پرمیشن دیں پشاور آنے کی, کہ وہ اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو انوگریٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ انگریز سرکار نے ان کو سیفٹی بھی پرومس کی کہ آپ آئیں گے, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن یہ ساری خدمت صرف ایک دن کے لیے ہوگی. For that single day, Haji Sahib could come to Peshawar, inaugurate this college, and then go back to his tribal areas. Or finally, the day came. 1st October 1913. Haji Sahib finally Nawab Sahibzada Abdul Qayyum Khan کی ریکویسٹ پر, انویٹیشن یا عرض پر قبائلی علاقوں سے نکلے. He entered Peshawar. تہکال کی ایک مسجد تھی, I think اس کا نام پوخ موسک تھا. پوخ literally in Pashto means پکی, یعنی سیمٹ یا پتھر کی بنی ہوئی, ناٹ کچی. تو اب پشاور میں انٹر ہوئے, یہاں پاس یہ مسجد تھی, آپ نے آدھا دن وہاں گزارا, اینڈ ہی ویٹڈ فار دا سیریمنی ٹو اسٹارٹ.
اور جب اس انسٹیٹیوٹ کی انوگریشن سیریمنی اسٹارٹ ہوئی تو حاجی صاحب لٹرلی کیم ٹو دا پلیس. آپ نے اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو انوگریٹ کیا, اینڈ دین آن دا سیم ڈے ہی لیفٹ پشاور, اور وہ اپنے قبائلی علاقوں میں واپس چلے گئے جہاں انگریز کا ان پر کوئی بس نہیں چلتا تھا. ناؤ جس طرح سے حاجی صاحب آف ترنگزئی, ہی واز ناٹ اے کامن مین, ہی واز ناٹ اے نارمل مین unlike us. And this institute, یہ انسٹیٹیوٹ بھی کوئی عام انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. شروع میں اس انسٹیٹیوٹ کو دارالعلوم اسلامیہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا, and I'm sure کہ اس انسٹیٹیوٹ کو آپ لوگ بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. It still exists. عام الفاظ میں اگر میں کہوں کہ ہم سب کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کی کچھ پکچرز وغیرہ ہمارے جیب میں ہر وقت موجود رہیں, کیونکہ this institute is imprinted on the 1,000 rupees currency note of our country. اور اس انسٹیٹیوٹ کا نام آج ہے اسلامیہ کالج آف پشاور. ناؤ دا تھنگ دیٹ آئی لرن فرام دس ہول فلمی اسٹوری جو میں نے ابھی آپ کو سنائی, وہ یہ ہے کہ دا اونلی تھنگ جو دو اپوزٹ بندوں کو کنونس کر سکتی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر اپنے معاملات سلجھائیں, وہ دو چیزیں یا تو علم ہو سکتا ہے یا تو بہت سارا پیسہ ہو سکتا ہے, دولت ہو سکتی ہے. لیکن دا فیکٹ از کہ علم خود ایک بہت لازوال قسم کی دولت ہے, اینڈ دا اونلی تھنگ, وہ واحد چیز جس نے انگریز سرکار کو مجبور کیا کہ وہ ایک دن ہی کے لیے صحیح لیکن حاجی صاحب کی بہت زیادہ عزت کریں اور ان کو آزادی بخشیں, وہ ایک چیز حاجی صاحب کی خدمت تھی, علم کی, کتاب کی, ان شارٹ لٹریچر کی. تھینک یو سو مچ, یو ہیو بین ویری کائنڈ آڈینس, بہت سکون سے سنا آپ لوگوں نے. اینڈ if you have any questions for me or the other two panelists, we would love to answer them because ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے, ہم نے hardly 30 minutes لیے ہیں. We still have 30 more minutes to go. Thank you so much. Thank you so much. What an incredible galaxy of content writers with us. پہلے 2 questions جو میں نے تیار کیے ہوئے تھے اس کا تو آپ نے جواب دے دیا, that what inspired you to dive into these stories. Since you are content creators, so the first question that comes to our mind is that we see platforms constantly evolving. So why did you choose Instagram as your main stage? And what's your take on Facebook? Is it really Generation X and millennial space now? تو کیوں آپ کو لگا کہ آپ نے زیادہ تر انسٹاگرام پہ ہی کام کرنا ہے؟ I would want one by one brief answers so that I jump on to next question. I'm so sorry I missed the first half of your questions because Huzaifa ka mic on tha. I thought the question was for him. The thing is that as I said earlier, curiosity is a beautiful thing and I have seen the beauty of it. اگر آپ لوگ کبھی میری انسٹاگرام اوپن کریں, آپ اسٹارٹ میں اگر دیکھیں گے تو شاید آپ کو بہت اچھا لگے, کیا دس گائی از ڈوئنگ سو گڈ, بڑی ریسرچ کرتا ہوگا. میں ایڈٹ خود کرتا ہوں, ہیلپ ہوتی ہے آف کورس. میں ریسرچ خود کرتا ہوں, اگین ہیلپ ہوتی ہے. تو اٹس اے تھنگ جو کلیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہیں, اینڈ دین وی ریچ اے اسٹیج. Now the thing is, I talked about curiosity. So curiosity was a thing in me since the beginning. لیکن ایک کیوروسٹی اور یہ بھی تھی کہ یار صبح اٹھ کر ایک بندہ سوٹ ووٹ پہن کر آفس جاتا ہے, he leads a life. And I was trying my best to lead that life. لیکن life doesn't always support you in all circumstances. And ہر چیز ویسے نہیں ہوتی جیسے آپ اس کو anticipate کرتے ہو. Like no plan is the perfect plan. There is no such thing as a perfect plan. So initially, my plans were quite different. I was supposed to become a chartered accountant, and educationally, like I was so good. ایک مجھے مزے کی بات جو مجھے اپنی لگتی ہے, وہ میری دادی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب بھی سال پورا ہوتا تھا اسکول لائف میں, تو میری دادی نا میری کتابیں اٹھا کر محلے میں نا کسی بھی نیکسٹ جو میری کلاس میں کوئی بچہ آنے والا تھا ان کے پیرنٹس کو دے دیتی تھی, اور ساتھ بولتی تھی کہ نعمان کی کتابیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ آپ کھول کے دیکھو گے, آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ اس نے پورا سال کھولی ہے. اینڈ آئی ووڈ بی لٹرلی دا ٹاپ 5 guys آف دا کلاس. اور مزے کی بات ہے کہ میں نے کبھی کتاب کھولی نہیں ہوتی تھی. اب اٹ واز اے تھنگ, آئی واز نیور کیوریس اباؤٹ بکس, اباؤٹ ایجوکیشن. آئی واز اونلی کیوریس اباؤٹ فائنڈنگ آؤٹ نیو تھنگس. اور جب میٹرک ہوئی, آئی واز دا ٹاپر آف مائی کیمپس. Luckily, I got into Punjab College. It was a scholarship. Second year, again into Roots. I was again on scholarship. But then things changed dramatically. مطلب it was a stage of the life کہ I couldn't afford education further. اور جو میری curiosity شروع سے میرے ذہن میں ہوتی, that was literally about arts, about creativity, and trying to mend things my way. And eventually, I reached social media. So I hope that answers. So Naman, Instagram kyun? Why not Facebook? There is always a sachet version of everything, I think. Like I am a sachet version of Huzaifa bhai. At least I see it that way. So Instagram isliye because initially I tried my luck best in acting, in modeling,
लेकिन आई वॉजंट सेटिस्फाइड। और जो मुझे एक चीज़ थी कि यार मेरे सामने 10 बंदे बैठे हों या एक बंदा बैठा हो, मैं उनको कुछ ऐसी बात बताऊं कि वो गौर से सुने और वो वहाँ से उठे तो वो सेम बात आगे कन्वे करने में इंटरेस्ट फील करें। बट दैट वॉजंट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि सेकेंड ईयर पास बंदे को कोई बंदा क्या बोलते हैं उसको, लेक्चरर नहीं बना सकता, उसको कोई इतना बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकता कि आप मेरे बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ा दो। दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हिज एंड माय क्यूरियोसिटी वाज कि यार हाउ टू डू समथिंग कि यू मीन अमंग पीपल। इंस्टाग्राम डिड द सेम थिंग फॉर मी। मुझे जो काम बड़े लेवल पर करना था वो हो नहीं पा रहा था मुझसे, बिकॉज आई वॉज लैकिंग इन सो मैनी थिंग्स। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ बाय द वे। तो इवेंचुअली जब मुझे पता चला इंस्टाग्राम के बारे में इन 2019 आई थिंक, देन आई रियलाइज कि यार दिस इज द थिंग जहाँ मैं वो कंप्लीट एक पैकेज करना चाह रहा हूँ। द साशे वर्जन कुड बी डन हियर एंड आई स्टार्टेड यूटिलाइजिंग इट लाइक दैट। लोग खुद को इन्फ्लुएंसर्स बुलाते हैं, आई डोंट डू दैट, मुझे बहुत अजीब लगता है, बिकॉज यू आर एन इन्फ्लुएंसर व्हेन यू हैव एन इन्फ्लुएंस फॉर द थिंग्स दैट यू से। तो और मैं अपने रील्स को रील्स नहीं बुलाता, आई कॉल देम 1 minute डॉक्यूमेंट्रीज, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड देयर इज़ अ होल थ्योरी बिहाइंड इट। वो आम ऑडियंस की नज़र में एक रील हो सकती है, लोग लिटरली गालियां दे के जाते हैं, समझ ही नहीं है दिस और दैट। तो इंस्टाग्राम इज अ थिंग एंड दैट्स हाउ इट इज। Okay, we'll come back to you again. Yes, Mariam, why did you choose Instagram as your platform? As I started कि content cringe होता है या बहुत creative होता है, तो for me when I started storytelling, I found Instagram a very safe platform, because TikTok is also safe, but TikTok पे majority आप अगर label लगा दो ना TikToker वाला, तो दैट साउंड क्रिंज। सो और इवन फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे देयर इज़ वेरी डाइवर्स ऑडियंस, बहुत बड़े लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ही नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं जो आप कहते हैं ना बड़े लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय बड़े लोग? क्या मिलेनियल्स अब आपके लिए बड़े लोग हो गए? बड़े लोग मीन्स के एज में बड़े, नॉट बड़े 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 मीन्स के lies in your hands and my hands. I may look older, but I'm only 23. The thing is that we need to start reinventing things, right? And that power only lies with young people. Now, I could go on Facebook and I could get a lot of people who are above 50 or 60 to support me, but I mean, they're 50 and 60, they're done with everything that they had to do. So, in order to shape and in order to go on this journey where we're trying to, change and shape the narrative that how the narrative about our country. The narrative lies in the hands of the youth, and the youth is on Instagram, and so we're on Instagram. I think I would invite the audience to ask the question. I have a list of questions to ask, but I'll ask that after the session. But if the audience has a question, they can ask. Good evening, everybody. Just 1 minute. Please be brief. Comment nahi karna. Question puchna. We have very limited time, and they're very busy people. Good evening, everybody. Good to see you all here. I'm Shajia. I am a legal practitioner. I am also content creator and a theater practitioner. So I've been creating content since 2018, I believe, but not so consistently. So what I wanted to ask is, what do you think about the focus का जो एक हमारा issue हो गया ना, पहले 5 सेकंड में चीज़ समझ में आती है, otherwise we will move on. What do you think the people who have detailed stories and they cannot come up with the ways to get their points in the 30-second reel, what do you think now is the future for them to go on for? Because we don't have time for vlogs anymore. We don't watch 30 minutes vlogs. So what do you think is the storytelling future now? We'll start with Josefa. The thing is that we have to adapt with what we have, right? I have been creating content about history since 2019, but I only got this very large following of all you wonderful people in the last year. And that is because I took to using music more, I took to using, those flashy transitions more and all of those things. Because unfortunately, we have completely cooked our, focus center on the brain. People don't watch things which do not have flashes, which doesn't have, loud music and stuff like that. That is an unfortunate development, something that we should be against. But that is the truth, that if you want to go viral on the internet, you're going to have to follow those principles of using flashing lights and flashy transitions and music and all of that, those things, even if you're not interested in those things, or even if those things are things that you don't agree with. So that pretty much is it. And other thing is you have to be consistent. That's it. You always have to be consistent. The more you post, they say that life doesn't change overnight, but it does change overnight. It just takes a very long time to get to that night. So that's about it. Anyone else want to answer that?
एक बात है, वो कहते हैं ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है. तो दैट इज़ द थिंग कि अगर यू लाइक टू डू समथिंग तो आप वो करते हो, और यू लाइक समथिंग तो आप उसको देखते भी हो, इवन वो 30 मिनट्स का हो या 30 सेकेंड्स का हो. सो इफ़ यू पुट एफर्ट इन समथिंग तो इवेंचुअली उसका रिजल्ट आपको मिलता है. वो बात है ना कि वायरल होने के लिए आप करो तो दैट इज़ डिफरेंट, कि आप एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो. सो अगर आप अपने दिल से उस चीज़ को बना रहे हो ना, लाइक आई स्टार्टेड मेकिंग हिस्ट्री, वो मुझे पसंद थी इसलिए. सो अगर आप दिल से करते हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है. मतलब दैट्स नॉट कि कुछ नहीं होगा. मुझे शुरू में व्यूज़ नहीं आते थे, फिर मैंने अजीब सी हरकत की एंड आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी वीडियोस. आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं. तो इट इज़ अ थिंग. मसला ये आ रहा था, आई न्यू कि व्हाट आई वाज, लेकिन द पब्लिक डिडंट केयर एट ऑल. वो स्किप करते थे. तो व्हाट आई डिड कि मैंने ये कहा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ मैं पब्लिक को पहले समझ में आ जाऊँ. जब उन्होंने मुझे देखना शुरू किया, द फर्स्ट रील आई अपलोडेड वाज ऑन राजा बाजार इन रावलपिंडी. आई थिंक 3-4-5-6 लाख व्यूज़ है उसके ऊपर, ओनली फ्रॉम ट्विन सिटीज़. तो आप ये कर सकते हो. दूसरी बात, आप लोगों ने मेरी प्रेजेंटेशन देखी, आई वॉज अ डिफरेंट गाय. लेकिन जब मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा था, आई वॉज अ टोटली डिफरेंट गाय. मेरी बातें आगे पीछे जा रही थी. तो इट्स अ थिंग. आप कोई भी चीज़ अगर दिल से करते हो तो यू हैव टू follow all the rules and steps. Writing helps a lot. और आपने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट में चल क्या रही है. All the things these two guys said, I 100% agree. The no way around is a bad way. As I said, मैंने ट्रेंड में आने के लिए, वायरल होने के लिए, I did odd things. आप मेरे इंस्टाग्राम खोलेंगे, मैंने लिटरली एक वीडियो डाली हुई है 6 महीने पहले. उसमें मैंने हाथ कमीज़ के यहाँ से निकाले हुए. Can you believe कि that's me? अब आई सी दोज थिंग्स, लेकिन दैट वाज जस्ट अ ट्रिक. मिसाल के तौर पे जब मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की तो मैंने पहली स्लाइड खुद से गलत डाली ताकि मुझे थोड़ी सी अटेंशन मिल जाए. तो फॉर अटेंशन यू कैन डू थिंग्स, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि डोंट डू थिंग्स जो बाद में आप रिग्रेट करो. Okay, thank you, Naman. Yes, can we have another question? So we have just 10 minutes left. I will want everyone to be brief in answering and questioning. Assalamu alaikum, sir. This is me directed to Sir Uzaifa. And sir, it's really a fan moment for me to see you live here. And I've been like following you for the last 2 or so years. And sir, my question is that when you talk about content writing, when you talk about that very fictional writing, that very creativity, so is it true that it is something that it is an innate ability in you? It gives in you when you are born and you are God gifted. Is it not something that you create with the passage of time? And secondly, you talk about the documentary thing. So the documentary, the real problem we get is that we get biased with it. We get biased and we get our own personal emotions with it. So is it how very thing and like get the very benefit of going on the very essence of truth and virtue? Thank you. Thank you so much for your kind words, first of all. Acha, so you asked what was the first question? I'm sorry. I have the same attention span masla as well. Acha, you asked is it an innate ability to create content or write or do any of those things? See, writing is a muscle. The more you train it, the better you get at it. There is nothing like being born with an innate ability. There are no such things as innate abilities. You can train yourself to be anything that you want. And I'm not trying to be a motivational speaker. I'm giving you the truth. You can train yourself to write better. I had a teacher in 10th grade who gave me the essence, the very nectar of brilliant writing. He told me that the mark of a brilliant writer is that he can say a lot of things in very few sentences. That is the exact thing that I employ on my own videos, the scripts that I write for my videos. I only have 1 minute, but I have very complex topics to cover. So I write down my script and then I concise it. I try to find ways in which I can say the exact same thing using less words. So that's it's not an innate thing, it's something that you can train over time. The second is about biases. Of course, you're always going to be biased. When you come across history, especially, if I'm a Chitrali, let's say that somebody from Afghanistan invaded my country and they killed people and there was chaos and everything. Of course, when reading those things, I'm going to feel some very strong feelings. But I always have to remember that those things are of the past. They don't exist. The past doesn't exist. It only exists over here. So you can't carry prejudices, biases that existed centuries back and bring them to your modern day world. You have to remember that compassion kindness is the only thing that matters in this life, nothing else. There's literally not a single thing in the world that matters as much as being kind to everyone around you. Thank you, Zephyr. Yes, another question. Can you take the mic? Okay. Assalamu alaikum. My question is for Mariam Raja.
I want to ask you that how do you manage criticism on social media? Because you know it's a complete criticism on social media. And first, and how do you stay humble after getting all the success? And how? अच्छा, first of all तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते ही नहीं है, या मतलब नेगेटिव वो आता ही नहीं है. बट वन थिंग आई डू इज़ कि जब कोई नेगेटिव कमेंट आता है ना, बहुत ही नेगेटिव कमेंट, एक तो होती है ना क्रिटिसिज्म होती है, हेल्दी क्रिटिसिज्म, कि आपको फील हो कि अच्छा किसको टेक्निकल फॉल्ट है, तो आप उसको ठीक करते हो कि अच्छा उसने ये बोला है कि आपकी ऑडियो ख़राब है या वो ख़राब है, तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म. तो ऑब्वियसली उसका बुरा नहीं लगता, आप उसको ठीक कर लेते हो. बट एक क्रिटिसिज्म होता है ना कि बहुत पतली हो, बहुत मोटी हो, बहुत ये हो वो हो, तो ऐसे लोगों का ना मैं इंस्टाग्राम जाके खोल के देखती हूँ, लाइक उनका अपना, तो उनके या तो प्राइवेट अकाउंट होगा, उस पर 0 पोस्ट होंगी, इस तरह के कमेंट, उनका खुद का अकाउंट होता है. तो जब मैं उनको देखती हूँ और मैं कहती हूँ कौन है आप लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करने वाले. मतलब आपकी अपनी अगर कोई वर्थ हो ना, तो आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो तो यू फील कि अच्छा उसने कुछ बोला है तो मैं वो करूँ. सो मैं उनका अकाउंट देखती हूँ, उनका कुछ ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं होती ना कि मैं कहूँ कि ओहो उसने मुझे क्रिटिसाइज़ कर दिया. सो इन एवरी फील्ड आप अगर किसी को देखो ना कि वो कौन होता है आपको क्रिटिसाइज़ करने वाला, तो ये चीज़ है कि मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, फिर मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता उसकी क्रिटिसिज्म से. और दूसरी चीज़ स्टे हम्बल वाली, तो आई डोंट नो, पता नहीं, नेचुरली होता है ये चीज़, आई गेस. थैंक यू मरियम. यस, कैन वी हैव अनदर क्वेश्चन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. खड़ी हो जाओ. This question is for Huzaifa. I'm also a huge fan of yours. I've been following you for like 1 साल से. आप the most interesting thing जो आपके लिए मुझे आपके बारे में लगती है कि you just don't talk about कुछ एरियाज़ के बारे में, बट आप गिलगित बल्तिस्तान से लेके बहुत सारे एरियाज़ के बारे में बात करते हो. तो आई एम फ्रॉम स्कर्दू, तो कैन यू लाइक शेयर वन ऑफ योर फेवरेट मिथ्स और एनीथिंग रिलेटेड टू स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान और एनीथिंग लाइक दैट? आई वुड लव टू नो दैट. You've pretty much put me on the spot here. I must sit in front of 100 people and think of my favorite story from Skardu. My favorite story from Skardu, it's actually not a mythical story. It's a story of the first Makpon king. Makpon is a dynasty that existed in Skardu. The kings, what they did was that they say that, you know, have you heard of the Shandur polo festival? There's this polo festival that exists, you know, in northern Pakistan. تو کہا جاتا ہے کہ شاندور میں پولو کا جو سیشن ہے وہ انہوں نے شروع کیا. دیر از اے میتھیکل ٹیل کہ وہ سب سے پہلے لائے تھے اور ان لوگوں نے کشمیر سے چنار لا کے چترال کے بارڈر پہ لگائے تھے. اور ماشاء اللہ سے صدیوں سے ہماروں اور گلگتیوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بارڈر ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ بارڈر ہے. وہ کہتے ہیں شاندور ہمارا ہے, ہم کہتے ہیں شاندور ہمارا ہے. مگر دس از سم تھنگ آئی ریئلی لائک اباؤٹ دیٹ اسٹوری از دا فیکٹ دیٹ یو نو وی کین کنیکٹ سم تھنگ لائک اے ٹری back to a historical figure, and we can use it as a symbol that connects different people. Skardu and Chitral are very far away, مگر اس کے باوجود ہم دونوں جو ہیں قومیں وہ ایک چنار کے درخت کے اوپر آ کے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, مل جاتے ہیں کہ ہاں یار چنار ہے نا, بڑا مزے کا درخت ہے. It's a very good thing that a king 300 or 400 years ago planted this chinar in Chitral and introduced us Chitralis to it. So stories like this are my favorite. Thank you. Thank you, Zafar. Yes, can we take one more question? Mm-hmm. آپ لوگ روز پوسٹ کر رہے تھے انیشلی, اب اسٹوریز میں کر رہے تھے یا پوسٹ کر؟ بیکاز انسٹاگرام کا الگوریتھم بڑا مشکل ہے بریک کرنا. ٹک ٹاک کا بہت آسان ہے. آئی نو اٹس کرنج بٹ بیکاز آئی تھنک اٹس ناٹ ایڈ بیسڈ, سو اٹس ریئلی ایزی ٹو پوسٹ ایوری ڈے اینڈ دین یو گیٹ مور فالوئنگ آن ٹک ٹاک. لیکن انسٹاگرام کو آپ نے کس طرح الگوریتھم اس کا کس طرح بریک کیا؟ I would like each one of you to answer briefly. پہلے آپ کر دیں. I don't know, کس سے question ہے؟ اچھا, سو بیسکلی آئی میک ریلز لائک ہفتے میں 2-3 ریلز بنا دی تھی اسٹارٹ میں, اور
द मेन पॉइंट कि यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, और वो भी आपकी नीश पे डिपेंड करता है. मे बी अगर हुज़ैफ़ा का कंटेंट इज़ लाइक कि वो हफ्ते में एक वीडियो दे रहा है तो ही शुड स्टे कंसिस्टेंट कि वो हर हफ्ते में एक ही दे. और मेरा अगर है कि मैं एक हफ्ते में 3 वीडियोस दे रही हूँ तो दैट इज़ द मार्जिन कि मैं हर हफ्ते में वो 3 वीडियोस ही बनाऊँ. कुछ लोग डेली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, डेली पोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उनका वो एल्गोरिथम वैसे ही काम कर रहा होता है. सो इट्स ऑन योर आई गेस अकाउंट पे डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस तरह से प्रोसेस करे, आपकी ऑडियंस किस तरह की है, आप उनको डेली इंगेज कर रहे हो, वीकली इंगेज कर रहे हो, या मंथली आप कितनी वीडियोस लगा रहे हो. सो इट्स आई गेस इट्स ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट. और टिकटॉक वही मैंने पहले जैसे बात की थी, दैट इज़ वेरी क्रिंज. फिर आप हो जाता है कि आप डेली कंटेंट अगर प्रोड्यूस करोगे, डेली कंटेंट लगाओगे, तो इवेंचुअली इतना क्वालिटी कंटेंट आप डेली बना नहीं सकते हो, तो वो थोड़ा क्रिंज वाली साइड पे चला जाता है. सो इंस्टाग्राम इसलिए डिफरेंट है थोड़ा उससे. ओके, वन मोर क्वेश्चन. अब ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है? हाँ, सेशन के बाद पूछ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम फवाद है. मैंने एक छोटा सा कमेंट ये करना है कि टिकटॉक जो एक प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मासेस में यूज़ किया जाता है, और जो हमारे मज़दूर हैं या जो वो तबके हैं वो यूज़ करते हैं, वो इंस्टाग्राम शायद यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें आपको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होता है. तो ये आई थिंक एक बहुत रूड कमेंट होता है जो कई बार यहाँ पर कहा गया कि क्रिंज क्रिंज क्रिंज. एक बहुत बड़ी जो ऑडियंस है जो टिकटॉक पर है उसको क्रिंज कहना आई थिंक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी. तो आई थिंक वी शुड केयर अबाउट इट. और ये एक बहुत क्लासिस चीज़ हो जाती है कि यूट्यूबर्स जो होते हैं वो भी उनको क्रिंज कह रहे होते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. और टिकटॉक ने चीज़ें बहुत आसान की हुई हैं. वो आपको म्यूजिक भी दे देता है, एडिट भी कर देता है. और आई थिंक आप लोगों ने खुद भी कहा है कि आप लोग को ऑडियंस चाहने के लिए आप लोग भी ऐसी हरकतें या ऐसी चीज़ें करते रहे हैं जो कि क्रिंज थी, और अब आप उन्हीं लोगों पर भी तनकीद कर रहे हैं. तो आई थिंक ये ज्यादती है. थैंक यू सो मच. Thank you very much, sir, for your comment. But the point is that I would just conclude the discussion that when we use these kind of words for certain platforms, is that because content creators like these are not dominating those platforms. So we want more content like that, ताकि इस तरह की जो defining terms हैं हम वो उन platforms से हटा दें. But I would like to thank all the panelists for their brilliant work that they're doing. Respecting, having their respectful, approach and sensitivity to certain issues. They are just making a creative freedom in the social and digital platforms, and I think the content creators like them, you want more of them. So what you can do is that just go and open their Instagram accounts, follow them, share their work. I would request to the audience, if you want to take any pictures or autograph, you can go to the corridor and take pictures there or autograph. Thank you.
Ladies and gentlemen, we are about to begin our session, Pindi Afsane ke School. For that, I would like to invite our moderator, Khaleeq Rehman, and the other panelists, Hameed, Shahid, Ravish, Nadim, and Nilofar, Iqbal. Thank you. The last 15 minutes for the answering session, question and answers. Thank you. میں کہ بہت ہی نامور افسانہ نگار، ناول نگار، محقق اور اس کے ساتھ ساتھ نقاد ہیں. ان کے کئی افسانوی مجموعے آ چکے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بات جو ہے وہ مس نہ ہو، تو میں نے نوٹ بھی کر لی ہے. ان کا پہلا مجموعہ محمد بن شاہد صاحب کا بند آنکھوں سے پرے، یہ جب آیا تھا تو بہت اس کی شہرت ہوئی تھی. جنم جہنم، مرغزار، آدمی سانس لیتے ہیں درد ہوتا ہے، گندم کی مہک، دہشت میں محبت تو ایوارڈ یافتہ کتاب ہے. یہ سب ان کے افسانوی مجموعے ہیں. اس کے ساتھ ناول ان کے مٹی آدم کھاتی ہے، جنگ میں محبت کی تصویر نہیں بنتی، یہ ان کے ناول ہیں. تنقید میں انہوں نے جو کام کیا ہے، ادبی تنازعات، اردو افسانہ، صورت و معنی، اردو فکشن، نئے مباحث، کہانی اور یوسا سے معاملہ، راشد، میرا جی، فیض، نایاب ہیں ہم، یہ تینوں کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ کام کیا. منٹو آج بھی زندہ ہے، یہ ایک ان کی بہت اہم کتاب ہے. میر تقی میر کی غزلیات کا تاریخی انتخاب کیا ہے. تو بہت ہی نامور، بہت کام کیا، بہت شاندار ادیب ہیں. ہم سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اس کے ساتھ شکریہ. نیلوفر صاحبہ میرے ساتھ شریک ہیں، بہت عمدہ اور بہت نامور افسانہ نگار ہیں. ان کے 3 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں. گھنٹی جس نے بہت شہرت پائی تھی اور بہت نام ہوا اس سے، ان کا، اس کے ساتھ سرخ دھبے اور سیاہ سونا. تو آج پنڈی اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس میں خواتین کے حوالے سے بھی اور افسانہ نگاروں کے حوالے سے بھی بہت اہم نام ہے نیلوفر صاحبہ کا. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. اس کے ساتھ روش ندیم ہیں، ایک بہت اچھے شاعر، نظم نگار ہیں. ایکچولی جدید نظم میں ان کا بہت نام ہے. ٹیشو پیپر پر لکھی نظمیں، دہشت کے موسم میں لکھی نظمیں، یہ ان کے نظموں کے مجموعے ہیں. اور نظم نگار ہونے کے ساتھ ساتھ نقاد ہیں، دانشور ہیں، محقق ہیں، معلم ہیں. اور جدلیات پر بات ہو، نوبادیات پہ بات ہو، اور معاصر سیاسی اور معاشرتی زندگی کی بات ہو، تہذیبی ثقافتی حوالے سے، تو روش ندیم بے تھکان بولتے ہیں. اور بہت ہمارے محترم دوست، آپ کو خوش آمدید سر. بہت شکریہ. تھوڑا ان کا تعارف میں باقی یہ چند اور کتابیں ہیں ان کی. ابر کی آہٹ ان کا ایک ناول آیا تھا. اور تیسری دنیا کا فلسفہ، جدید ادبی تحریکوں کا زوال، فیض احمد فیض پر ان کے منتخب مضامین شائع ہوئے، جو وہ کتاب ہے پاکستان برطانوی غلامی سے امریکی غلامی تک. تو یہ ان کے کچھ تنقیدی اور کچھ تحقیقی کام ہیں جو انہوں نے کیے ہوئے. تو سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں محمد بن شاہد صاحب سے. پوچھنا ہے کہ یہ پنڈی اسکول آف تھاٹ جو ہے افسانے کا، خاص طور پر یہ آپ کس طرح اسے مختلف دیکھتے ہیں؟
دوسرے شہروں سے، لاہور سے، کراچی سے، اگر یہ اس کا کوئی ہے تو آپ بتائیے. بہت شکریہ جی. پہلے تو یہ آدمی چونکتا ہے کہ اچھا بھائی پنڈی افسانے کا سکول بھی کوئی ہے یا نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں افسانہ نگاروں کی تو ایک پوری کھیپ موجود ہے. یہ 100 کے قریب لوگ ہوں گے جو گننا چاہیں گے تو یہ آپ کو نظر آ جائیں گے. قدرت اللہ شہاب سے لے کے تو آج کے افسانہ نگار جو یہاں پہ موجود ہیں، فاقرہ بیٹھی ہیں، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے افسانے لکھے. جی جی. لیکن جو یہ والا نام جو اسے دیا گیا تھا پنڈی سکول کا، یا اسے شہر افسانہ کہا منشا یاد نے، تو اس کا ایک خاص ریفرنس ہے. اور اس کا ریفرنس یہ ہے کہ ان دنوں جن دنوں 70 کی دہائی کے جو افسانہ نگار تھے، یہاں بڑا شور شرابہ ہو رہا تھا. یہاں منشا یاد موجود تھے، رشید امجد موجود تھے، احمد داؤد یہاں پہ تھے، احمد رائی موجود تھے، خالدہ حسین. کراچی سے یہ تشکیل ایک رسالہ آتا تھا. ٹھیک ہے. اس رسالے میں یہ کہا گیا، ظاہر ہے وہ افسانہ نگار جو ہے وہ اسے جن کا مجموعہ ہے مکھی، تو انہوں نے احمد ہمیش، تو احمد ہمیش نے اپنے ایک مضمون میں کہا کہ یہ جو پنڈی سکول افسانے کا ہے فلاں فلاں فلاں، آگے جو انہوں نے کہا وہ کوئی ان کے حق میں نہیں جاتا تھا. بلکہ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا لفظ جو استعمال کیا، انہوں نے کہا یہ پنڈی افسانے کے گروہ جو ہے. اچھا دوسرا یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. پھر ایک لفظ اور ہو جس میں مرزا حامد بیگ کا نہ ہو، جس میں مظہر الاسلام، مظہر الاسلام بہت اہم نام ہے، اس میں مظہر الاسلام کا نہ ہو، اس میں احمد راہی کا نہ ہو، احمد جاوید نہ ہو. یہ لوگ جو تھے وہ پورے اس منظر نامے پہ چھائے ہوئے تھے، اور یہ لوگ، ان لوگوں کے افسانے ہر جگہ پہ چھپ رہے تھے. اور وہ کئی پرچے ہیں جن میں یہ رسالہ میں یہ دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، میں نے کہا یار اس پہ دیکھ لیں کہ واقعی کون کون سے. تو میں نے یہ دیکھا کہ بڑے خاص نمبر جو تھے وہ باقاعدہ ان کے چھپے. مثلا اسلوب کا خاص نمبر چھپا جس میں یہاں کے لوگوں کے افسانے چھپے. الفاظ کا ابوالقاسم جو تھے، ابوالکلام قاسمی، انہوں نے جو ایک خاص نمبر چھاپا، اس میں یہ لوگ موجود تھے. تو اس طرح ایک اچھا پھر یہ خود بھی بڑے ایکٹیو. مثلا انہوں نے گواہی نام سے جو رسالہ نکالا، تو اس کی وہ انہوں نے اگرچہ اس پہ ان دنوں اثرات تو ہوئے علامت نگاروں کے، اور انہوں نے بھی ایک دو کہانیاں ایسی تھیں جو علامت والی انہوں نے لکھ دی تھی، جیسے پانی میں گھرا پانی یا اس طرح کا. لیکن ان کا بہرحال وہ واپس کہانی کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہو گیا. رشید امجد جو تھے انہوں نے علامت کے حوالے سے بڑا اب مستحکم رہے، یعنی یہاں تک مستحکم رہے کہ آخری عرصے میں انہوں نے یہ جو افسانے لکھے، 7 رنگ ایک پرندے کے تعاقب میں یا بگل والا، یہ آ کے چھوڑ کے یہاں آ کے تھوڑا سا طویل، یہ جو کتاب آئی آخری ان کی چڑیا والی، چڑیا کے پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے آگے اس کے، تو وہ والے جو افسانے تھے ان کے، اس میں تو آپ کو کہانی کا وہ دوسرا پیٹرن ملتا ہے جو منشا یاد کے ہاں بھی ہے اور دوسرے لوگوں کے ہاں بھی. لیکن بنیادی طور پہ اصل میں یہ جو پنڈی اسکول آف تھاٹ یا پنڈی اسکول کا افسانہ جو ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں کیونکہ میں تو شادی کر کے یہاں آئی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی مائگریٹری ورڈز تھے جو کہ آئے اور بعد میں آ کے شامل ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن در حقیقت ظاہر ہے کہ جو نام یہ پنڈی اسکول جو بنا وہ تو انہی لوگوں کے اوپر بیس کرتا ہے جو. اچھا مجھے جب یہ ٹاپک ملا یہ کہ پنڈی اسکول آف تھاٹ یہ لکھ کے انہوں نے دیا آکسفورڈ والوں نے، تو میں ظاہر ہے کہ میں شروع میں تھوڑا سا سٹ پٹائی. میں نے کہا بھئی وہ دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی تو ہم نے شاعری میں تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ ان کا چلو ایک ایک جگہ کا اپنا اپنا کوئی محاورہ ہوتا ہے، کوئی لینگویج ہوتی ہے، کوئی ڈفرینس. یہ اسکول آف افسانہ کیا چیز ہے جو لکھنے والے، یہ بڑا ایک عجیب اتفاق ہے کہ وہ واقعی ایک ہی وقت میں وہ جمع ہوئے، جس کے اوپر پھر پھپتیاں جو ابھی حمید نے بھی بتایا کہ کسی نے جل کے حشرات الارض کہا، کسی نے مطلب پنڈی اسکول کا بلکہ لفظ باقاعدہ یہ بنا. بلکہ یہاں تک بھی مجھے معلوم ہوا کہ اس اسکول کی اتنی ایک طرح کی اس کی شہرت
یا طاقت یا یہ اس طرح بن چکا تھا. اس کی شہرت جیسے حمید. اچھا میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا جب میں تیاری کر رہی تھی, میں نے کہا تھا مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں, میں کہوں گی جیسا کہ حمید شاہد نے کہا, اور اب وہی ہو رہا ہے. تو اب ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ جیسا کہ حمید شاہد نے کہا کہ اس کی جو شہرت ہے وہ پاکستان سے باہر بھی جا چکی تھی. یعنی انڈیا کے رسالوں میں ہمارے یہ جو رائٹر اس زمانے کے چھپ رہے تھے, تو ان کی جو خاص میں سمجھتی ہوں ایک سکول کے, وہ پھر ہمارے افسانہ نگار نے بھی ظاہر ہے پھر بیانیہ کا جو ایک ٹپیکل سٹائل تھا اس سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی کچھ یعنی ایک جدید رنگ وہ لے کے آئے. تو پھر اس زمانے میں ہمارے جو حالانکہ ممتاز مفتی تو تھوڑا بیانیہ ٹائپ ہی لکھتے تھے, لیکن اس کے بعد وہ آغا بابر بیچ میں شامل ہوئے. یہ تھوڑی سی لسٹ میں نے بھی بنا لی تھی, لیکن مجھے پتا تھا حمید نے لسٹ دینی. اچھا میری لسٹ میں جو 60 کی دہائی کی جو میں نے بنائی ہے وہ تھی, اس میں ممتاز مفتی, قدرت اللہ شہاب جی, آغا بابر, یہ جنہوں نے مطلب سٹارٹ کیا نا پنڈی سکول جن کے نام احمد شریف. اچھا ممتاز شیریں کچھ عرصے کے لیے, یعنی یہ نام میں اس لیے لے رہی ہوں کہ توانا لوگ تھے, بالکل نامور جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, جن کی شہرت پھیلی. بھی ظاہر ہے آپ نے پورا جائزہ لیا اس کا, تو یہ معلوم کرنا ہے کہ جو 70 کی دہائی ہے اس میں علامت نگاری اور تجریدیت کا ایک شعرہ بھی تھا, ایک اس کا زور بھی تھا, اور ملک بھر میں بھی ہوگا. لیکن جس طرح پنڈی اسکول آف تھاٹ, اسلام آباد پنڈی جوڑواں شہر جو ہیں, ان کا مطلب جو فنون اور آراق اور دوسرے رسائل بھی چھپتا, شب خون تک انڈیا میں جاتا تھا, افسانے وہاں چھپتے تھے. تو یہ اسکول آف تھاٹ دوسرے اس تحریک میں بھی, کیونکہ اس سے آگے بھی ہم بات کریں گے, لیکن ابھی ہم علامت نگاری پہ اگر بات کر لیں تو وہ بتائیے گا کہ اس کا تھوڑا کس طرح کا مختلف تھا, یہاں کا نام جو تھا شعرا تھا وہ کیوں اس سے مختلف تھا. شکریہ خلیق جی. جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں, دبستان کی, مکتبہ فکر کی بات کرتے ہیں, تو اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتا ہے, اور اس کو ایک مخصوص حالات اور سائیکی ہوتی ہے جو اس کو پش کرتی ہے. ٹھیک ہے. مثلاً 20ویں صدی میں اگر آپ افسانے کے ارتقاء کو دیکھیں تو یہ رومانوی افسانہ جہاں سے شروع ہوا, جس کے بالکل پیک کے اوپر یلدرم بیٹھے ہوئے تھے, جی, اور ان کو اسی دور میں کسی نہ کسی انداز میں اس ٹرینڈ کو پریم چند بھی سپورٹ کر رہے تھے, کیونکہ ان کے ہاں بھی خاص طرح کا اس دور میں آئیڈلزم موجود تھا جو بعد میں کنورٹ ہوا پروگریسوزم کی طرف. ٹھیک ہے. اور جب انگارے چھپا ہے تو انگارے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے ترقی پسند افسانے کا. ترقی پسند افسانے میں عصمت ہے, منٹو ہے, بیدی ہے, کرشن ہے, یہ ایک پوری لاٹ ہے جس نے ترقی پسند افسانے کو اٹھایا, جس میں خارجیت ہے, جس میں واقعیتی ہے, ایک ماڈرنزم کی طرف. ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی, جی, ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی ایک کریکٹر کی سطح پر اوپر دی گڑ گڑ والا ایک ملتا ہے, لیکن پھندرے اس کا بہت مین ایک ڈائورشن ہے. اچھا, وہاں پر ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ بڑی شناختوں میں رہتے ہوئے جو بڑی مقصدیت تھی وہ تقسیم کی صورت میں ایک اچیو ہو گئی ایک نسل کی. اب اس کے بعد جو نسل تیار ہو رہی تھی منٹو کے بعد والی, وہ اب بڑی ہندو مسلم یا بڑی ہندوستانی اور غیر ہندوستانی جو آئیڈینٹیٹیز تھی اس کی جگہ پر وہ چھوٹی شناختوں کی طرف مائکرو سطح پر آ رہے تھے. ایک اس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا, جب وہ ادھر آئے تو پاکستان میں آپ دیکھ لیجیے کہ ماشاء اللہ ایوب کا موجود ہے 50s کے بعد ہے, وہ ممتاز مفتی کے ہلکا رباب ذوق کے ماڈرنزم کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا تھا, وہ یہاں پر بلینڈ ہوتا ہے, لیکن اس کا اسلوب بدل جاتا ہے, اس کی ٹیکنیک بدل جاتی ہے. وہ یولیسس سے بھی متاثر ہمیں نظر آتے ہیں. اب وہ مباسا اور چیخوف کی جگہ پر وہ یورپ کے جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, جو فارمز ہیں, جو سٹائلز ہیں, ان کو انہوں نے لیا تاکہ وہ اپنے آپ کو مختلف کر سکیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فارم جدید لی, لیکن اس کے اندر جو چیز تھی اہم وہ وہی کشمکش لی جو خارج میں موجود تھی, لیکن اس کا امپیکٹ اندر چل رہا تھا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ ترقی پسند افسانہ اگر خارج کو پینٹ کر رہا تھا تو یہ اندر کو
اس کی تقریب تھی وہاں پہ واہ میں، تو اس میں انہوں نے یہ پڑھا، اور اس میں جب یہ پڑھا تو وہ اتفاقاً میں ایک رسالہ سا کوئی نکالا کرتا تھا اس زمانے میں، تو اس میں وہ جب چھپا تو خالدہ حسین نے مجھے ایک کھلا خط لکھا، اور وہ کھلا خط بڑا مزے کا ہے. خالدہ حسین نے اس میں وہ ساری انہوں نے پھر دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے خامخواہ علامت نگاروں کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے، لیکن لکھنے کا ایک جو اسلوب ہوتا ہے کہ وہ تو سامنے کا نہیں ہوتا. وہ تو آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں افسانہ تو ظاہر ہے آپ کسی اور سطح پہ جا کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو خیر وہ خط ایسا ہے کہ میرا خیال ہے جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے وہ ایک پوری گائیڈ لائن اس میں آپ کو مل جائے گی. ان نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا تھا، ناراضگی کا اس میں، اور منشا یاد صاحب کے ساتھ، اور اس میں وہ ایک کہتے ہیں جو ایک کیفیت جو ہوتی ہے 3 کا رسالہ یا اس طرح کا کوئی دوسرا غیر ادبی رسالہ اس میں چھپے تھے. لیکن اس سے پہلے وہ لکھ رہے تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے افسانے اپنے لکھنے شروع کر دیے تھے، اور وہ معروف تھے. جب رشید امجد اس کے بعد اس کا حصہ بنے، ایک تو یہ لکھا ہوا ہے ان کی دونوں کی آپ بیتیوں میں یہ چیزیں تقریباً واضح ہو جاتی ہیں. اچھا، دوسری بات یہ جو ابھی بات بڑی اچھی کر رہے تھے ڈاکٹر روش جو ہے، انہوں نے اس کا پورا بیک گراؤنڈ آپ کا علامتی افسانے کا بتایا، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس وقت ان کے اپنے بیانات دیکھیں نا، جو 60 کے لکھنے والے تھے یا 70 کے لکھنے والے تھے، علامت کو لکھنے والے، تو یہ تو کہتے ہیں کہ جناب اس وقت مارشل لا جب آیا تو مارشل لا کا جو جبر تھا اس نے ہمیں علامت کی طرف دھکیلا، اور ہم مجبوری میں اس کی طرف آئے تھے. حالانکہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ مربجہ جو اسلوب ہے، پیٹرن موجود ہوتا ہے، اس میں نہیں کہہ سکتے تو آپ کوئی نہ کوئی راستہ ایک تلاش کرتے ہیں تو اس کی طرف آتے ہیں. تو یہ بات تو خیر وضاحت کے ضمن میں میں نے. اچھا، یہ بھی خلیق کے ایکچولی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ایک تبدیلی بھی تو آتی ہے نا، تغیر سب سے بڑی ایک چیز ہے. مطلب کب تک بندہ ایک ہی ٹرینڈ کو لے کے چلتا ہے. تو یہ جو علامتی اور تجریدی افسانہ تھا اس کو بڑی اچھی طرح پڑھا، لوگوں نے چونکے ہوں گے، ظاہر ماڈرنزم تھا اس کے اندر. لیکن اس کے بعد جو اس کا عدم ابلاغ تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ جب آپ تجریدی افسانہ لکھا، جیسے احمد ہمیش کی مکھی کو آپ لے لیں، اب مکھی کو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں، میں بتا دوں، یعنی اٹ از اے پین ان دا نیک، سچی بات ہے. یعنی میں نے جب پڑھی تھی بہت پہلے، ظاہر ہم نے پڑھنا ہی تھا، پڑھی تھی تو جگہ جگہ پہ ایکچولی ریپلشن کا احساس بھی ہوتا ہے، ڈسگسٹ کا بھی احساس ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ حد سے زیادہ ریئلزم، مطلب انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ وہ ریئلزم کی جو آخری حدیں ان کو بھی چھوئیں گے، جن چیزوں کو دوسرے لوگ نہیں چھوتے اس کو بھی وہ چھو کے دکھائیں گے. تو وہ ہوا، تو وہ زیادہ دیر نہیں، جیسے اب میں مثال عام عورتوں والی ہو جائے گی کہ جس طرح ہم ایک کپڑوں کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ایک خاص عرصے تک ہم اونچی قمیضیں پہ پھر ہم نیچی پہ. ہم کیا لکھیں انور سے یاد کرتے، اب ویسی کہانی تو لکھی نہیں جا سکتی جیسے پہلے ہم لکھ رہے تھے، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. اور لیکن جو ان کا بیان تھا رشید امجد کا وہ یہ تھا کہ کہانی اب واپس آ گئی، یعنی انہوں نے کہا کہ اب کہانی واپس آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ کہانی گئی کہیں نہیں تھی. ٹھیک ہے، کہانی کہنے کا جو طریقہ کار تھا وہ مختلف ہو گیا تھا. پہلے جو علامت وغیرہ یہ ظاہر ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے جو منشا یاد نے کہا کہ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں سے قاری غائب تھا، قاری غائب ہو رہے تھے. اچھا، ان کا ابلاغ کا مسئلہ ہو گیا. اچھا، مسئلہ شاید ادب کا ابلاغ کا بھی نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اسلوب اور اس کے جو معنی ہے دونوں کا آہنگ کوئی نہ کوئی ایک جگہ پہ ایک ہو، اور وہ نہیں ہو پا رہا تھا. اس کی سبب یہ تھا کہ وہ ذاتی علامتیں استعمال کر رہے تھے، پرسنل جسے آپ علامتیں کہہ سکتے ہیں، کہ وہ خود تو بناتے تھے انہیں علامت، لیکن وہ بڑے کسی پورے سماج کے اندر اس کی تفہیم اس طرح سب سے زیادہ خراب ہوئی ہے. زبان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، انہیں جملہ سازی کا نہیں اندازہ، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ بٹوین دی لائن کوئی بات کیسے کہنی ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کہاں پیراگراف توڑنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیسے اس کے اندر سانس جو ہے چلتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، تصویریں بنتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے جب لکھیں. تو لیکن ان کے پاس جو خیالات ہیں یہ بڑے نئے ہیں، ان کے پاس جو بات کہنے والی ہے وہ بڑی تکلیف دہ بھی ہے اور تیز بھی ہے، جیسے چھری آپ کے سینے میں گھونپے کوئی، اس طرح کے سوال ان کے پاس ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جب تک اس زبان کے ساتھ آنگ ملا کے نہیں آئیں گے
تو وہ فن پارا اس طرح بنے گا نہیں. پھر انہیں جلدی بھی بڑی ہے, فوراً نہیں اٹھا کے وہ فیس بک پہ ڈالتا ہے, کہتے ہیں کہ واہ واہ ہو جائے آپ کی گفتگو. میں چاہتا نہیں, مسائل تو ہیں. اس طرح سے اپلائی نہیں ہوا لیکن اس طرح سے نہیں ہوا, ورنہ اسی دور میں عبدالرشید انی کنتم من الظالمین اور اس طرح کے لوگ یہ لکھ رہے تھے. لیکن اس ٹیکنیک کو, اس تصور کو زیادہ لیا افسانے نے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ جب میں نے کہا کہ جو معاشی 5 سالہ منصوبے اور ایوب خان کی انڈسٹریلائزیشن اور اس دور کا جو خاص طرح کا لبرلزم یہاں پر آیا اپنی وجودیت کے ساتھ, کیونکہ سارتر بہت پاپولر تھا ان دنوں, مارکس کی جگہ سارتر کا آنا, یہ اس شفٹ کو ضرور آپ سامنے رکھیں. اور چیخوف اور مپاسا کی جگہ پر یہ جو ہے ہمارے یولیسز وغیرہ اور اس طرح کے ان کی ٹیکنیک اور ان کی فارم کا آنا. تربیت تھی بر صغیر کے لوگوں کی, وہ تو کہانی کی تھی. وہ مصنوی میں بھی کہانی لیتے ہیں, وہ نظم میں بھی کہانی لیتے ہیں, وہ داستان میں بھی کہانی لیتے ہیں, وہ فلم اور ڈرامے میں بھی کہانی لیتے ہیں, اور پورے منٹوں کی نسل ڈپٹی وزیر سے لے کر منٹوں تک وہ ان کی تربیت کر چکی تھی. ادھر جب یہ افسانہ آیا تو وہ بالکل صحیح کہا حمید شاہد نے, پیچھے مڑ کے دیکھا کاری غائب تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس دور کا عام دکاندار, عام جو کمپاؤنڈر, وہ بھی پاکیزہ سچی کہانیاں حور النساء یہاں سے پڑھتا تھا. اس کی تربیت تو عام واقعیت پسند اس کی تھی. پھر ایک اہم بات یہ ہے, سچی بات ہے, میں نے پوری زندگی جو پڑھا لٹریچر جس طرح کا پڑھا, جس کو امبائب کیا, جس کو میں نے پسند کیا, جس لٹریچر کو, یعنی آج بھی میں وہ ان کو پسند کرتی ہوں. اسٹائن بیک کو پسند کرتی ہوں یا موہم کو پسند کرتی ہوں لوگوں کو. تو وہ تو سیدھا لکھتے تھے نا, جیسے ان کے ناول, ان کو نوبیل پرائزز وغیرہ انہوں نے حاصل کیے. اور ان کے مقابلے میں جب میں نے وہ کوشش کی پڑھنے کی, جیسے پھر نئے ٹرینڈ آئے اسٹریم آف کانشسنس, یولیسز کو, تو وہ میں نے اس محفل میں بھی کہا تھا کہ میں نے کم سے کم 7 دفعہ کوشش کی ہے یولیسز کو پڑھنے کی. یقین کیجئے میں وہ چند ایک صفحوں کے بعد وہ اس کو رکھنا پڑتا ہے, دوبارہ پڑھیں تو آپ کا دماغ بالکل صاف ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ نے کیا پڑھا ہے. اگر آپ اسے پورا پڑھ جائیں ایک دفعہ ہمت کر کے تو شاید کچھ آپ کو آپس میں مل جائے. یعنی وہ اسٹریم آف کانشسنس جو اسٹائل تھا, وہ ورجینیا وولف وغیرہ بڑے مطلب لوگوں نے اس کو بھی وہ کیا. تو میں نے بالکل آن مائی اون, نعمان وقار بن الہی, احسان علی قریشی, نجم الحسن رضوی, اعجاز احمد فاروقی, فریدہ حفیظ, ایسے ناز, شمع خالد, مسعود مفتی, ظفر خان نیازی, مظہر الاسلام, ڈاکٹر مرزا حامد بیگ, یوسف چودھری, خالدہ ملک, احمد داؤد, زینت قاضی, کہکشاں ملک. دیکھیں کتنے زیادہ نام ہیں. حضرت نیاز, عبد الوحید رانا جو ابھی جن کا ذکر کیا آپ نے, ڈاکٹر اعجاز حنیف بھی ایک یہاں پہ شہر میں لکھتے رہے, رخسانہ سہولت صاحبہ تھیں ابھی بھی لکھتی ہیں, نصیر اعظم, امجد طفیل یہاں رہے جب تک لاہور نہیں گئے تھے, باقر علیم, ماجد الباقری, عرفی, فرخندہ شمیم, شبانہ حبیب اور شہابہ گنانی جو کہ فرحین چودھری کے نام سے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے گا افشاں عباسی, اور یہ ظفر عظیم, ارشد چہال, بہت اچھے افسانے نگار, حمید کیسر, ارجمند شاہین, عائشہ اسلم, عاطف علیم. آپ نام گنتے جائیں گے ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ بہت سارے لوگ ہیں, اور صرف آخر میں صرف یہ جو آج کل لکھ رہے ہیں جو لوگ, فرحین خالد وغیرہ تک آ جائیں. یہ عثمان عالم, عثمان عالم, طیب ناصر, فرحین خالد اور فاطمہ عثمان, صفیہ شاہد, مافیہ شیخ, سمیرہ ناز, عثمان غنی راد اور محمد اکبر نیازی اور عامر رضا بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں بچتے وہی ہے جو مستقل لکھتے رہیں گے اور اس کی طرف جائیں گے. بہت سارے نام آپ نے دیکھے نام آپ نے لیے, یہ واقعی یہاں پہ رہے اور ایک فضا بنتی رہی. لیکن ہوتا ہی رشید امجد کا افسانے دیکھ لیں, رشید امجد صاحب کوئی بھی افسانہ اٹھا لیں, اس کے جو جملے کی ساخت ہے وہ بتا دے گی کہ یہ یہاں کا افسانہ نگار ہے. آپ منشا یاد کا کوئی بھی افسانہ اٹھا لیں, تماشا لے لیں, تماشا خالدہ کی سواری لے لیں, پانی میں گرا پانی اٹھا لیں, بوکا اٹھا حمید سواری جو ہے, کوئی بھی اٹھا لیں گے افسانہ,
تو وہ آپ کو رات کی کہانی دیکھ لیں تو سارے افسانے خالدہ حسین کے تو یہ احمد جاوید کو کمال ہے. اس طرح کا پنجاب نہیں لکھ سکتا جیسا منشا یاد نے لکھا ہے. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ احمد جاوید. اس احمد جاوید کے آپ دیکھ لیجئے, احمد جاوید کا جملہ بنانے کی طریقہ کار ہی اور تھا. اور بالکل آپ چڑیا گھر کے افسانے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے اینیمل کی علامت لے کے اور ان نے سارے جانوروں کے حوالے سے افسانے. اچھا پھر آپ دیکھ لیجئے احمد داؤد کا بھی ذکر, مظہر الاسلام کا دیکھ لیں. مظہر الاسلام کا جملہ جو ہے میں اس کا بڑا عاشق ہوں, صحیح پوچھے